அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். குஹர் ஷாஹி மரபா. இன்னைக்கு என்ன நம்ம வந்து டாபிக்ஸ் பார்க்குறோம்னா, தீன் இலாஹி ஆஸ் யூசுவலா நம்ம வந்து கன்டின்யூ பண்ணலாம். அ அது பேஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் பேசலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த சூஃபிசம்னா என்ன? நம்மளோட அல்ரா டிவி அதுல என்ன சொல்றாங்க? அப்புறமா இந்த யூனிவர்சல் சூஃபி ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன அது? அத பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். நம்ம அல்ரா டிவி யூடியூப் சேனல் இருக்கு. அது வந்து தினமும் வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் அவங்க வந்து லைவ் வராங்க. சேனல்ல வந்து நீங்க மார்னிங் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மார்னிங் 4 ஏஎம்க்கு அவங்க வந்து லைவ் வராங்க. பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா, அது 10:30 டூ 11 ஏஎம் பிஎம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது டோட்டலா வந்து நம்மளோட ஆன்மீகத்த பத்தி பேசுறாங்க. எப்படி நம்மளோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாக்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து டிவைன் எனர்ஜி வந்து எப்படி குடுக்கணும்? எப்படி வந்து நம்மளோட அல்லாஹ்வோட நேம் அல்லாஹ் நேம் வந்து நம்மளோட கல்புல வந்து எப்படி எடுத்துன்னு வரணும்? வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு சூஃபி வந்து உண்மையான சூஃபின்னா யாரு? அத பத்தி வந்து டீட்டெயிலா வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையத் வந்து டிவில வந்து பேசுறாங்க. இது வந்து ஜாதி, மதம் அது வேறுபாடு இல்லாம எல்லாருக்குமே சே எல்லாருக்குமே சேர்த்து எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து மனித ஜாதி தான் முதல்ல. முதல்ல ஹியூமனிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட்டு. அது எப்படி நீங்க வந்து நார்மலா ஒண்ணு வந்து வெளியில நம்ம எல்லாருமே அ அ சொல்றோம். இந்த பிரச்சனை இல்லாம நம்ம வந்து வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லி. பட் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த ஈவில் ஸ்பிரிட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த காமம், குரோதம், பற்று, பேராசை, பொறாமை இது எல்லாம் நம்மளோட ஃபித்ரத் நம்மளோட குணத்திலே இருக்குது. நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்குது. அத எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் எனர்ஜிய வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்? அந்த கெட்ட குணங்கள், அந்த கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அத பத்தி வந்து மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் வந்து தினமும் வந்து மிக அருமையா பேசுறாங்க. இன்னும் வந்து பிரைஸும் தராங்க. சரிங்களா? நார்மலா சும்மா அந்த சந்தா நஜரானா அந்த மாரியெல்லாம் இல்ல. நீங்க எந்த மூலையில இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்து அல்ரா டிவிய ஜஸ்ட் நீங்க பார்த்து அந்த வாட்ஸ்அப் வந்து கால் பண்ணி, நீங்க அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் வந்து நேம் இஸ்ம் எசாத் சொல்லக்கூடிய அல்லாஹ்வோட நேம வந்து அந்த ஜிக்ர வந்து நீங்க எடுக்கலாம். வெறும் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல கால் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஜிக்ர் வந்து தருவாங்க. வெறும் அல்லாஹ் கூட இல்ல. நீங்க ஹிந்துவா இருந்தா நீங்க ராம் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கலாம். நீங்க வந்து முஸ்லீமா இருந்தா அல்லாஹ்வு எடுக்கலாம். கிறிஸ்டியனா இருந்தா நீங்க யா ஈசா அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஹார்ட், உங்களோட கல்ப நீங்க வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இந்த பாடியில வந்து நம்மளோட பாடியில ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி அ அ 7 சோல்ஸ் இருக்கு. சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூசுப் என்ன சொல்றாங்க, நம்மளோட இந்த பாடியில வந்து டோட்டல் வந்து 16 ஸ்பிரிட் இருக்குன்றாங்க. அதுல வந்து 7 மைண்ட் ஸ்பிரிட், 9 சப் ஸ்பிரிட் அந்த மாரி இருக்குன்றாங்க. ஓகேங்களா? 7 அது வந்து உருதுல வந்து அது லத்தாயிஃப் அப்படின்றாங்க. நீங்க ஹிந்துவா அப்படி எடுத்தீங்கன்னா, அது வந்து சக்ராஸா அப்படி வந்து பேசுறாங்க. சக்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேங்களா? டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் சக்ரா, மூலாதாரா, சுவாதிஷ்டானா அந்த மாரி அநாதா அப்படி குடுக்குறாங்க. பட் நீங்க முஸ்லீமா இருந்தா அது வந்து லத்தாயிஃப் பத்தி பேசலாம். ஆனா ஹிந்துல வந்து அது
பிராக்டிகலா வந்து காமிக்கிறாங்க. அவங்களோட ரிசர்ச், அவங்களோட சயன்ஸ் பத்தி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த சக்ராஸ் வந்து இந்த ஆப்பிள் அப்படியே டோட்டலா வந்து வெர்டிகலா வந்து காமிக்கிறாங்க. பட் முஸ்லீம் நம்மளோட கான்செப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, சர்கார் ஷாஹி அவங்களோட கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஹரிசான்டலா வந்து காமிக்கிறாங்க. கல்பு லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கல்பு இருக்கு. இது வந்து லத்தாயிஃபோட நேம்ஸு. லெஃப்ட் சைட்ல வந்து கல்பு இருக்கு. ரைட் சைட்ல வந்து ரூ இருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து சிர்ரி இருக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கஃபி இருக்கு. நடுவுல அக்வா இருக்கு. இது வந்து நேம்ஸ். நம்மளோட ஃபோர்ஹெட்ல அன்னா இருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே வந்து டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்லாஹ்வோட ஜிக்ர வந்து குடுக்குறாங்க. அத குடுக்குறதும் இல்லாம, அத வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணி, அத எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது, இது வந்து டீட்டெயிலா வந்து அல்ட்ராடிக் யூடியூப் சேனல்ல நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணீங்கனாலே அந்த ஜிக்கிரோட மேஃபில், அந்த லத்தாயிஃபோட மேஃபில் அது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அது எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஒருத்தன் வந்து ஹார்ட் டைம் வந்து இப்பதான் புதுசா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஹார்ட்ட இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அத வந்து எப்படி நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்றது? அது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதுல எதுக்கு அந்த ஹார்ட் ஆக்டிவேஷன் நம்மளோட ஆத்மாக்களுக்கு சோல் எதுக்கு தேவைன்னா, இது இதுதான் வந்து உண்மையான இபாதத்து. இதுதான் வந்து ஒரு வழி வழி அல்லாஹ் ஆகக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இந்த தாலீமுக்கு தான் வந்து ஹுசூர் கோசப், தாத்தா சாப், காஜா சாப் எல்லாம் வந்து காட்டுக்கு போய் கடும் தவம் எல்லாம் இருந்து அந்த தாலிமாத்த வந்து அடைஞ்சாங்க. ஓகேங்களா? அது எப்படி அடைஞ்சாங்கன்னா, இப்போ நீங்க நார்மலான ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, எல்லாமே குரான்ல இருக்கு. குரான்ல அ எல்லாமே வந்து இந்த ஹுசூர் பாக் தான் சொல்லிட்டாங்களே, எல்லாமே ஷரியத்துல இருக்கு. ஷரியத்துல தான் எல்லா இல்மும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாரி இல்ல. ஷரியத் வந்து ஒரு லா. அது எது கரெக்ட், எது தப்பு அத பத்தி வந்து எல்லாமே வந்து நீங்க குரான்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் தரீகத் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க கூட பெரிய பெரிய அ காஜா சாப், தாதா சாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கலாம் வந்து பெரிய பெரிய புசுர்க். அவங்கலாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களும் வந்து ஷரியத் எல்லா எல்லா இல்மும் வந்து தெரிஞ்சிருக்காங்க. தெரிஞ்சிருக்காங்க. எல்லா புத்தகமும், எல்லா குரானும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. பட் ஆனா எதுக்கு காடுக்கு அங்க என்ன இது இது அங்க வந்து இன்னா இல்ம் வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் வந்து இல்மே தரீக். இங்க வந்து ஷரியத் வந்து நீங்க வந்து மதரஸால ஒரு ஆர்மி கோர்ஸ் அந்த மாரி படிச்சுக்கங்க. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேங்களா? எப்படி அதோட சுன்னத், ரோசா, ஜக்காத்து, ஹஜ்ஜு இது எல்லாமே வந்து அந்த தாலீம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஆனா அத அத வந்து எப்படி நம்மளோட நமாஸ் வந்து மேல போகுது? எப்படி வந்து நமாஸ் வந்து குபூலியத் இது எல்லாமே வந்து தரீகத்தோட தாலீம். அந்த பாத்ல வந்து எப்படி சக்சஸ் அடையணும்? இதுதான் வந்து காட்ல வந்து உஸ்தாத் காஜா எல்லாம் 12 வருஷம் அங்க வந்து உஸ்தாத் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த தரீகத்தோட தாலீம வந்து குடுத்தாங்க. ஓகேங்களா? இந்த தரீகத்தோட தாலீம் என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாத்தினி தாலீம் தான். இந்த பாத்தினி தாலீம் தான் வந்து சர்கார் கோஹர் ஷாஹி அவங்க வந்து மிக ஃபைனல் டைம்ல வந்து மிக ஈஸியான மெத்தட்ல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியா இந்த ஹார்ட்ட வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி தராங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஹார்ட்ட வந்து நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி தராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுல என்ன நடக்குது? இதுல என்ன ஹார்ட்ட வந்து ஆக்டிவேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நீங்க வந்து கால் பண்ணி அந்த ஜிக்ர் எடுத்தீங்கன்னா, உங்களோட ஹார்ட் பீட்ல வந்து அந்த அல்லாஹு, அல்லாஹு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேர வந்து சின்க்ரனைஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மாரி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இதுதான் வந்து லா ஸலாத்த இல்லா பி ஹுஸ்னில் கல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கல்போட ஹாஸிர் இல்லாம நமாஸே ஆவுறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோர்ஷை வந்து மிக அருமையா சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? கல்போட ஹாஸிர் இல்லாம நமாஸு ஆவுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா உங்களோட இன்டென்ஷன், உங்களோட நோக்கம் எல்லாமே வந்து அ தியானம் எல்லாமே வந்து அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லிட்டு எண்ணியிருங்க. ஆனா வந்து உங்களோட தியானம் எல்லாம் வந்து உலகத்துக்கு மேல, இல்ல ஆஃபீஸ் டென்ஷன் இந்த மாரி வேற வேற விதமான ஆ டென்ஷன்ல வந்து நீங்க நமாஸ் படிக்கணும். உங்களோட அது எப்படி சொல்லணும்னா, பிசிக்கலி பிரசன்ட் அந்த மாரி இருக்கும்போது, உங்களோட நமாஸ் வந்து கபூலியத் ஆகல. படிக்கிற எல்லா நமாஸும் வந்து போது. அத எப்படி நம்ம வந்து அந்த குபூலியத்த ஆக்கணும்? இந்த தாலீம் தான் வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சேத் யூனுஸ் அல்கோர் வந்து மிக அருமையா வந்து அல்ட்ரா டிவி வந்து குடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? இன்னொன்னு ஒரு குர்ஆனோட ஆயத் இருக்கு. அது என்னன்னா,
"மன்லாஹ சத்ரஹு லில் இஸ்லாமி ஃபஹுவ அலா நூரின் மின் ரப்பி" அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குர்ஆன்ல ஆயத் இருக்கு. அதனோட மீனிங் என்னன்னா, நம்மளோட சீனா வந்து ஷராய் சத்ர் நம்மளோட சீனா ஷராய் சத்ர் பண்ணலன்னா, ஆ ஷராய் சத்ர்னா நம்மளோட சீனா பாத்தின வந்து முனவர்னா அத வந்து என்லைட்டன் பண்ணுங்களா? அத வந்து என்ன சொல்றது? இந்த ரோஷினி அந்த பவித்திரம் மாரி ஓகேங்களா? அது எப்படி ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் ஒண்ணு ஒண்ணா நீங்க வந்து அந்த லதாயிஃப் வந்து ஆக்டிவேட் அதுக்கு தான் வந்து சில நெறைய பிராக்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த பிராக்டிஸ நீங்க கன்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, அது வந்து லெஃப்ட் சைட்ல உங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா, லெஃப்ட் சைட்ல வந்து வைப்ரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா ரைட் சைட்ல வந்து வந்து ஆ அப் அதுக்கப்புறமா அந்த மாரி வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா, நீங்க வந்து WhatsApp நம்பர் கால் பண்ணி நீங்க ரூவோட ஜிக்கிர் வந்து எடுக்கலாம். அந்த ரூவோட ஜிக்கிர் தான் வந்து யா அல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லிங்களா, அதுதான் வந்து ரூவோட ஜிக்கிர். ரூவோட ஜிக்கிர் வந்து யா அல்லாஹ் ஓகேங்களா? இதுல என்ன ஆவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இ இன் ரைட் சைட்ல வந்து அந்த ஹார்ட் வந்து ரைட் சைட்ல வந்து அந்த ஆக்டிவேட் ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா சிரியோட ஜிக்கிர் இருக்கு. யா ஹய்யூ, யா கய்யூம் அதுக்கப்புறமா யா அஹது, யா வாஹிது அந்த மாரி வந்து டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அல்லாவோட நேம் இருக்கு. அந்த நேம் மூலியமா அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த மலாய்க்கா வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஓகேங்களா? நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த மலாய்க்கா ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா, அது ஒவ்வொரு ரிலாம்ஸ்க்கு வந்து அது கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆ கல்போட இது ரிலாம்ஸ் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆலமு மலக்கூத் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரூவோட ரிலாம்ஸ் வந்து ஆலமு ஜபூத். அந்த மாரி டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலாம்ஸ் இருக்கு. ஆலமே லாஹூத், ஆலமே வெஹதியத், ஆலமே அஹதியத் அப்படி இந்த மாரி வந்து டிஃபரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரிலாம்ஸ் வந்து இந்த நம்மளோட சீனால இருக்கிற அந்த லத்தாயிஃப் வந்து அது டைரக்ட்டா வந்து கனெக்ஷன் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாரி நீங்க அத வந்து நீங்க பவர் பண்ணி எனர்ஜி குடுத்து ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க அடைஞ்சு இது எல்லாமே நீங்க பவர் குடுத்து அந்தந்த ரிலாம்ஸ்க்கு உங்களோட ஜுஸ்ஸாவ லத்தாயிஃப் வந்து ஜர்னி பண்ண வைக்கணும். அதுதான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி அப்டின்னுவாங்க. ஓகேங்களா? இந்த நஃப்ஸ் அப்டின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதோட 4 ஜுஸ்ஸா இருக்கு. நஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட 4 ஸ்பிரிட் இருக்கு. அது வந்து ஸ்டார்ட்டிங்ல வந்து நஃப்ஸே அம்மாராவா இருக்கும். அது அது வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து தப்பான வழியில வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நஃப்ஸே லவாமா இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் தப்பு பண்ணி நீங்க மன்னிப்பு அந்த மாரி நினைப்பு வரும். ஓகேங்களா? நஃப்ஸே முலீமா இருக்கு. 3 கேட்டகரி. அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு வந்து இல்ஹாமா நீ தப்பு பண்ண போனா முர்ஷித் மெசேஜ் இல்ல கடவுளோட அந்த மாரி இருக்கும். கல்புல வந்து நீங்க வந்து பயந்து தப்பு பண்ணீங்க. அந்த தப்பான வழியில அந்த பாதையில வந்து போமாட்டீங்க. ஓகேங்களா? இன்னொன்னு 4த் பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து அவுலியா அல்லாவோட நஃப்ஸ் அது வந்து நஃப்ஸே முத்தமினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து உங்களோட கல்ப் வந்து கல்ப் ஷஹீதா இருக்கும். உங்களோட நஃப்ஸ் வந்து நஃப்ஸே முத்தமினாவா இருக்குங்களா? அந்த மாரி வந்து அ நீங்க வந்து ராசியா மர்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வந்து உங்களோட கையாக ஆயிடுறேன், உங்களோட கண்ணாக மாறிடுறேன். கடவுள் வந்து அல்லாஹ் ரப்புல் இzzத் வந்து ஒரு வழிகாட்ட சொல்றாங்க. நீ நடந்தா நான் நடந்த மாரி, நீ பார்த்த நான் பார்த்த மாரி, நீ ஏதாச்சும் குடுத்தன்னா நான் குடுத்த மாரி, அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாரி ஒரு ஸ்டேட் வந்துரும். அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த இன்சான் அப்படின்னு சொல்லி காமில் இன்சான், காமில் முஸ்லிம் அவன் வந்து ஒரு இந்த 4த் கேட்டகரி நப்ஸ். அவனோட நப்ஸ் வந்து எல்லா விதமான எல்லா விதமான பாவத்துல இருந்து தப்பிச்சு ஒரு நேர் வழி பாதையில நடக்குறான்னா, அப்பதான் அவன் வந்து அவங்க நல்ல ஒரு மனிதனா வந்து மாறுறான். அது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது நப்ஸே அம்மாராலேருந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 1 வருஷம் 1 இயர் நீங்க பண்ணீங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இது லைஃப் லாங் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா? அது பேரு முர்ஷிதோட முஹப்பத் தான் முர்ஷிதோட அன்பு தான் வந்து மிகப்பெரிய இது. இந்த லத்தாயிஃப் எல்லாமே ஒரு சைடுல இருந்தா கூட, முர்ஷித் சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, முர்ஷிதோட முஹப்பத் தான் கடவுளோட முஹப்பத். முஹப்பத்னா அன்பு. முர்ஷிதோட அன்பு தான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இது.
அன்பான வந்து அவன் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணா கூட அது நீங்க வந்து நைட் ஃபுல்லா அழுவீங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை மாரி அவர் ஒரு பெரிய அவர் ஒரு உங்களுக்கு அப்பா மாரி. ரூஹானி பாப் ன்னுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரூஹானி ஸ்பிரிச்சுவல் கைட்னா, ரூஹானி பாப் அப்டின்னுவாங்க உருதுல. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைட்னா மிகப்பெரிய ஒரு மகானா வந்து நீங்க சின்ன குழந்தை மாரி அவங்க வந்து உங்களுக்கு டீச்சிங்ஸ் வந்து குடுத்துட்டே இருப்பாங்க. உங்களோட பாத்தின வந்து அப்பப்ப நீங்க பண்ற தப்பு எல்லாமே வந்து முர்ஷித் வந்து அவங்களோட நஸ்ர கரம் மூலியமா வந்து அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் கிளான்ஸ் மூலியமா வந்து உங்களோட பாத்தின வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? கோஷாய் மரோபா. அது சில டெக்னிக்கல் எரர் இருந்துச்சு. ஸோ வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல அப்டின்னாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணாங்க. ஸோ என்ன சொல்லினிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட பாத்தின வந்து எப்படி சுத்தப்படுத்தணும், அதோட ப்ராசஸ் வந்து சொல்லினிருந்தேன். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பாத்தின வந்து சுத்தப்படுத்தணும்னா, பாத்தின்னா உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாக்கள வந்து நீங்க சக்தி குடுக்கணுமா, ஒண்ணா வந்து நீங்க வந்து அந்த முதல்ல வந்து கல்ப வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து நான் சொல்லினிருந்தேன். ஓகேங்களா? அதோட ஒரு ஒரு கனெக்ஷனும் ஒவ்வொரு ரிலாம்ஸ்க்கு இருக்கு. அதோட டீட்டெயில் நாலேட்ஜ் வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோஹர் அவங்களோட வீடியோஸ் நீங்க வந்து அல்ரா டிவில பார்த்தீங்கன்னாவே அது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு வலியா வந்து எப்படி மாறுறது? நார்மல் மோமினா கூட இருந்தாம, அதோட அட்வான்ஸ் நாலேட்ஜ், அட்வான்ஸ் தாலீம் அதோட மிகப்பெரிய ஒரு அருள் வந்து எங்குமே கிடைக்காது. ஓகேங்களா? இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்குமே. நம்ம வந்து டிஃபரண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல வந்து தமிழ்ல, கன்னடால, இங்கிலீஷ்ல அந்த மாரி டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல எதுக்கு பேசுறோம்னா, டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எல்லா மக்களுக்குமே வந்து இந்த உண்மையான ஒரு டீச்சிங்ஸ் வந்து போய் சேரணும். இதுக்காக எந்த எந்த காசு, பணம் எதுவுமே வாங்காம, இது வந்து ஒரு டிவைன் லவ். இந்த லவ் மெசேஜ வந்து அந்த லவ்விங் சோல்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து போய் சேர்ந்தா, அதுவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நம்பளுக்கு வந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான். ஓகேங்களா? இது என்ன மெயின் மெசேஜ்னா, உங்களோட அந்த காமம், குரோபம், பற்று, பேராசை, பொறாமை இது எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து
ஒரு காமில் முர்ஷித் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறது தான் இது வந்து அ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீகத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாவே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு சேலஞ்சாவே இருக்குது. ஏன்னா ய ய யாருமே வந்து நஃப்ஸ வந்து சுத்தப்படுத்தாமலேயே நமாஸ படிக்கிறீங்க, ரோஸா வைக்கிறீங்க, எல்லாமே பண்றீங்க. ஓகேங்களா? அது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட்டா போகுது. ஏன்னா உங்களோட இன்டென்ஷன் எல்லாமே உலகத்த அடையணும், கடவுள அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்லவே இல்ல. ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் 90% ஆஃப் பீப்பிள் ஈவன் அந்த ஆலிம் இருக்கட்டும், மௌலி இருக்கட்டும், மிக பெரிய பெரிய அந்த கத்தி நஷீன் அவங்க எல்லாமே இருக்கட்டும். அவங்க எல்லாமே வந்து வயித்து பொழப்புக்காக தான் எல்லாம் பண்றாங்க தவிர, எல்லாருமே வந்து எனக்கு அல்லாஹ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எவனும் போறதில்ல. அல்லாஹ்வோட முஹப்பத் வேணும், ஹுசூர் பாக்கோட குர்பத் வேணும், ஹுசூர் பாக்க நான் வந்து இந்த வாழ்க்கையில ஒரு வாட்டியாச்சும் பார்க்கணும். அந்த மாரி வந்து யாரும் நினைக்கிறதில்ல. அப்போ நீங்க பண்ற எல்லா நமாஸும் வந்து ஜஸ்ட் ஆக்டிங் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? இங்க அங்க சுத்திட்டு, ஆ இது வேணும், அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் என்னவோ அவரு குடுக்குறாரு. ஏன்னா அவரு வந்து கஃபூருர் ரஹீம். ஓகேங்களா? அவர் வந்து நீங்க மன்னிக்க குடுக்கிறவர். அவர் வந்து இந்த மாரி என்ன நீங்க தப்பு பண்ணாலும், வந்து அது எல்லாமே வந்து மன்னிச்சுடுறாரு. ஓகேங்களா? பட் ஆனா வந்து யாருமே என்ன உண்மையாவே நேசிக்கிறது இல்லையே! அப்படின்னு சொல்லி கடவுளுக்கும் ஒரு இதுவா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அத நீங்க யோசிக்கணும். எதுக்கு அவங்க வந்து அல்லாஹ்வாலவா மாறுனாங்க? வலி அல்லாவா எப்படி மாறுனாங்க? எதுக்கு நீங்க மாற ஆ இந்த பாதையில மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கொஞ்சமாச்சு யோசிக்கணும். ஓகேங்களா? அவங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது? உங்கள்கிட்ட அது ஏன் இல்ல? அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கணும். ஏன் அவங்க வந்து அந்த கஷ்டத்துல கூட வாழ்ந்து காமிச்சாங்க. நீங்க ஏன் சின்ன கஷ்டம் வந்தா கூட உட்கார்ந்து அழுதுன்னு இருக்கிறீங்க, கடவுள் முன்னாடி போயிட்டு. ஓகேங்களா? என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் வந்து ஆ நீங்க வந்து சமாளிக்கணும். சபர் வைக்கணும். ஏன்னா அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத்துக்கு வந்து சபர், ஒரு ஷுக்ர் இந்த மாரி ஒரு மனுஷன் தான் வந்து ரொம்ப புடிக்கும். எந்த விதமான கஷ்டம் வந்தாலும் வந்து சபர் பண்ணணும். எந்த விதமான கஷ்டம் வந்தாலும் வந்து அல்லாஹ்க்கு வந்து ஷுக்ர் பண்ணணும். ஏன்னா, எ நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு பார்ட் கூட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கையில இருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன விரல் கூட நம்ம வந்து அ வேற ஒரு ஆர்ட்டிஃபிஷியலா நம்ம வந்து மாத்தணும்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? ஒரு சின்ன இந்த விரல் ஒடிஞ்சிச்சுனா கூட, நீங்க ஆர்டிஃபிஷியலா மாறணும்னா, அது எவ்வளோ பெரிய இதுவா இருக்குது. எத்தினி காசு குடுத்தாலும் அது மாற முடிய மாட்டேங்குது. ஒரு கண்ணு போச்சுன்னா, இன்னொன்னு கண்ணு நீங்க மாத்தணும்னா, அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் அந்த ஒரிஜினாலிட்டி வரல. அப்போ கடவுள் எதுவுமே இல்லாம உங்களுக்கு இந்த கண்ணு, இந்த எல்லாமே தரான். உடம்புல இருக்க எல்லாமே தரான். நீங்க ஏன் ஷுக்கூர் பண்றதில்ல? குடுக்குற அந்த கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏதாச்சும் வந்தா கூட, கடவுள் என்னென்னவோ சொல்றது. அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத்த வந்து என்னென்னவோ சொல்றது. இது எல்லாமே வந்து தப்பு. ஓகேங்களா? ஏன் இந்த மாரியெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்க, திங்கிங் பண்றீங்களான்னா, உங்களோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த என்ன சொல்றது? ஒரு கிளாஸ வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து சுத்தப்படுத்தினா தான், அதுக்குள்ள அந்த வாட்டர நீங்க போட்டா தான், அந்த வாட்டர் வந்து நல்லா சுத்தமா இருக்கும். அதுல சின்ன ஒரு ஏதாச்சும் ட்ராப் ஆஃப் அதுல வந்து தப்பான லிக்விட் இருந்து, அது மேல நீங்க வாட்டர் போட்டோம்னா, அந்த ஃபுல் வாட்டரே வந்து என்ன ஆகும்? டர்ட்டியா வந்து மாறிடும். இல்லையா? ஸோ அதே மாரி தான். நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த லத்தாயிஃப் அந்த இவில் ஸ்பிரிட்ட வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தாம, நீங்க படிக்கிற அந்த நமாஸு, அந்த குரான் எல்லாமே உள்ள போறதே இல்ல. அது உள்ள போனா கூட முதல்ல உள்ள போதில்ல. அந்த மாரி ஏதாச்சும் உள்ள போனா கூட, அதுல சேர்ந்து அதுவும் வந்து டர்ட்டியா தான் போயிடுது. ஓகேங்களா? ஏன்னா, அது வந்து உள்ள இறங்கணும்னா, உங்களோட கல்போட வாய், அந்த அந்த ஹார்ட்ட வந்து ஓப்பன் பண்ணும். அதுதான் வந்து ஷராய சதர் அப்படின்னு சொல்லி குரான்ல வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து யாருமே வந்து எந்த மஸ்ஜித்லயுமே வந்து யாருமே இந்த மாரி எல்லாம் பேசுறதில்ல. ஈவன் தோ அவங்களுக்கு இந்த நாலேட்ஜ் இருந்தா கூட, இந்த குரானோட ஆயத் தான் நம்ம சொன்னா கூட, ஈவன் தோ அவங்க வந்து இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தா கூட, இது அதோட அதோட ட்ரூ மீனிங்ஸ வந்து யாரும் சொல்றதில்ல. அப்படி சொன்னா கூட மக்கள் அவங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் இல்ல. ஓகேங்களா? ஒரு காமில் முர்ஷித் அவங்க கிட்ட தான் ஒரு ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் அவங்ககிட்ட தான் வந்து இந்த பாத்தினி இலும் இருக்கு. இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கெட்ட குணங்கள வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அந்த இன்டென்ஷன், அந்த மைண்ட்ல ஓடுற அந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாமே வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு உண்மையான நாலேட்ஜ வந்து ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் எப்படின்னா சர்க்கார் கோஹர் ஷாஹி மாரி ஒரு ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் வேணும் இந்த உலகத்துக்கு. இப்போ இருக்கிற அந்த ஃபக்கீர், அந்த முர்ஷித் எல்லாமே வந்து, அ யார் வந்து நெறைய காசு தரானோ, அவனுக்கு வந்து முன்னாடி உட்கார வைப்பாங்க. யார் வந்து கம்மி காசு தரானோ, அவன வந்து பின்னாடி உட்கார வைப்பாங்க. ஒரு பார்வையில வந்து ஒரு இன்டென்ஷனே அவங்கள வந்து தப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா?
எவன் வந்து காசு ஈவன் தோ அது உலகத்துல பார்த்தா கூட ஒரு பாலிட்டிஷியன் பார்த்தா கூட எவன் காசு தந்தா அவன் தான் வந்து முன்னாடி வருவான். எவன் காசு இல்லன்னா அவன் வந்து அவனுக்கு இல்லடா ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவான். ஓகேங்களா? அதே மாரி தான் இப்போ இருக்கிற மோலிகள பார்த்தீங்கன்னா கூட அவங்களும் அந்த மாரி தான் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? எங்க பார்த்தாலும் இந்த கரப்ஷன் தான் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஓடின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கரப்ஷன் வந்து அவங்க மைண்ட வந்து கரப்ட் கூடிய அந்த வந்து இவில் ஸ்பிரிட்ட வந்து எப்படி வந்து நம்ம சுத்தப்படுத்தணும்னா, அந்த அல்லாஹ்வோட சீடு வந்து உங்க இதயத்துல, உங்களோட கல்புல வந்து அ போணும். அந்த அல்லாஹ்வோட சீடு போனா தான் அந்த ட்ரீ வந்து குரோ ஆகும். அந்த ட்ரீ குரோ ஆகுதுன்னா, அல்லாஹ்வோட குணங்கள் வந்து உங்க உடம்புக்குள்ள வந்து அப்சார்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும். இது யார் அந்த அல்லாஹ்வோட சீடு குடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஒரு ட்ரூ ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் தான் வந்து அந்த அல்லாஹ்வோட சீட வந்து இம்ப்ளான்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஹார்ட்ல. அது அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த சக்தி இருக்கு. இப்போ இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அந்த சிஃபாத்தி இல்ம வந்து குடுத்துட்டு, "நீ இந்த ஜின்ன அடிஞ்சுக்கோ, இந்த மோக்கிலாத்த வந்து அடிஞ்சுக்கோ." தாவீஸ் கண்டா பண்றவங்க எல்லாம் வந்து பையத்த குடுத்துன்னு உட்கார்ந்துன்னு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? சர்கார் கோஹர் ஷா என்ன சொல்றாங்க, பையத்து வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து ஹக் இருக்கு. அ இந்த வக்த் கே கௌஸ். வக்த் கே கௌஸ்னா யார் இந்த டைம்ல யார் கௌஸா இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு தான் வந்து பையத்தோட ஹக் இருக்கு. அவங்களோட பிஹாஃப்ல வந்து இந்த டைம்ல யார் குத்துபா இருக்காங்களோ, அவங்களோட பிஹாஃப் ஆஃப் கௌஸ் வந்து அவங்க வந்து பையத் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. பட் நீங்க எதுவுமே தெரியாம எவன் வேணாலும் ப என்னது தாவீஸ் கண்டா பண்றவன், அந்த ஜின்னாத்த வச்சுன்னு இருக்க மொக்கில அவங்க கூடலாம் போறீங்க. அவங்ககிட்ட என்ன அல்லாவா இருக்கு? அவங்ககிட்ட அந்த சாத்தானி ஜின் தான் இருக்குது. அத அடையறதுக்கா போறது? அவன அடிஞ்சா கூட என்ன கிடைக்குது? ஒண்ணுமே கிடைக்கிறது. அந்த உலகம் தான் கிடைக்கும். எதுவுமே வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் தான். அவங்க பின்னாடி சுத்துனா. அத கொஞ்சமாச்சு உட்கார்ந்து திங்க் பண்ணணும், யோசிக்கணும். அந்த மாரி திங்க் பண்ணி யோசிச்சாலே, நீங்க வந்து ட்ரூ இன்டென்ஷன் மூலியமா நான் வந்து அல்லாஹ் பார்க்கணும். ஹுசூர் பாக் நபி கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட மேஃபிலுக்கு போணும். அந்த மாரி திங்க் பண்ணுங்க. இது என்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஓடின்னு இருக்கிறது. தர்காக்கு போனா கூட அங்கேயும் அங்க இன்டென்ஷன் எல்லாமே உலகத்த அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி தான். தர்காவுக்கு போனா கூட அங்க கூட ஒண்ணும் ஃபைஸ் வந்து ஆவுறதில்ல. அங்க போய் கூட இந்த உலகத்துல இருக்க அந்த கஷ்டங்கள் தான் சொல்றீங்க. தவிர, எனக்கு ஒரு காமில் முர்ஷித காமிங்க. ஒரு நேர் வழி இந்த சிராத்த முஸ்தகீம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதை வந்து நான் யார்கிட்ட போணும்? அந்த மாரி போய் வந்து கேட்கறதில்ல. இந்த பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைன்னு தான் போறீங்க. இது எல்லாமே வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோர் வந்து மிக அருமையா வந்து அல்ரா டிவில வந்து பேசுறாங்க. ஸோ இத பத்தி நீங்க வந்து கவனிச்சு பார்க்கணும். என்ன சொல்றாங்க? என்ன சொல்ல வராங்க? அ அ ஹஸ்ரத் அலி சொன்னாங்க, "யார் யார் சொல்றான்னு பார்க்காத. அவன் என்ன சொல்றான்? அ அவன் அது பாரு" அப்படின்றாங்க. அவனோட ஃபேஸ பார்க்காத, அவன் என்ன உடம்புல போட்டிருக்க அந்த துணிய பார்க்காத. பட் அவன் சொல்ற அந்த வார்த்தைய கவனிச்சு பாரு. அவன் என்னதான் சொல்ல வரான்? அவனோட வார்த்தையில உண்மை இருக்குதா? அது எல்லாமே கவனிச்சு பாருங்க. ஃபிகர் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அத பத்தி நீங்க வந்து டீப்பா வந்து திங்க் பண்ணி, அதுக்கப்புறமா இந்த 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 ஜிக்கிர வந்து நீங்க வந்து உண்மையாவே அல்லாஹ்வ பார்க்கணும், அல்லாஹ்வ அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற அந்த உண்மையான லவ்விங் சோல்ஸ்க்கு தான் வந்து இந்த உண்மையான மெசேஜ் வந்து நம்ம குடுக்குறோம். இது எல்லாருக்குமே இல்ல. எல்லாருமே வந்து கேட்பாங்க. ஆனா இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல விடுவாங்க. ஓகேங்களா? பட் ஆனா உண்மையான இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த இந்த மெசேஜ் வந்து போய் கரெக்ட்டா வந்து அவங்களோட ஹார்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும். ஓ! ஏதோ இவன் உண்மையாவே பேசுறாங்க. இது என்னாதான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற அந்த லவ்விங் சோல்ஸ்க்கு தான் வந்து இந்த உண்மையான மெசேஜ வந்து நம்ம வந்து குடுக்குறோம். ஏன்னா, சர்கார் கோஹர் ஷாஹி சொல்றாங்க, "தில் கி தாலீம் திலோं தக் பहुंचाना मकसद है." அப்படின்னா, இந்த இந்த ஹார்ட்டோட இல்ம், இந்த தரீகத்தோட இல்ம், அந்த தரீகத்தான அந்த உண்மையான ஒரு லவ்விங் சோல்ஸ்க்கு போய் சேர்றது தான் நம்மளோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோஹர் ஷாஹி வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஆ இதுக்கப்புறமா வந்து நம்போ தீன இலாஹி வந்து கன்டின்யூ பண்ணலாம். இது வந்து ஜெனரல் உங்களுக்கு என்னாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா வந்து நீங்க வந்து அல்ட்ரா டிவி அட்மின வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. அவங்க வந்து சூஃபி மாஸ்டர் சையது யூனுஸ் அல்கோர் வந்து தினமும் வந்து அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து மிக அருமையா வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து தீன இலாஹி வந்து கன்டின்யூ பண்ணலாம். இந்த தீன இலாஹி புத்தகம் வந்து த ரிலிஜியன் ஆஃப் காட் அது வந்து goharshahi.com அவங்களோட வெப்சைட்ல கூட இருக்கு. யாருக்குன்னா இந்த புத்தகம்
வேணும், இந்த புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து நீங்க ஜஸ்ட் அல்ட்ரா டிவி அட்மின வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா, இந்த புத்தகம் வந்து அவங்களே வந்து உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த கொரியர் வந்து பண்ணி பண்ணி ஃப்ரீயா வந்து பண்ணி தருவாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ்ல கூட இருக்குது. ஸோ இந்த ரிலிஜன் ஆஃப் காட் இந்த புத்தகம் வந்து எடுத்து வந்து படிங்க. ஓகேங்களா? அதுல வந்து ஃபுல் அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியோட ஃபுல் அனாட்டமி அந்த ஆன்மீகத்தோட ஃபுல் நாலேட்ஜ வந்து சர்கார் கோஷாய் வந்து இந்த புத்தகத்துல வந்து குடுத்துருக்காங்க. அதுதான் நம்ம வந்து நான் இப்போ வந்து இங்கிலீஷ்ல படிச்சு, அத வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அத வந்து தமிழ்ல எக்ஸ்ப்ளைன் பண்றதுக்கு பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, "ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் இன் ஹிஸ்டரி, பீப்பிள் ஆஃப் தி செலஸ்டியல் புக்ஸ் வேர் யுனைட்டட். They were allowed to share food among each others, and inter-religious marriage were allowed as well. Similarly, in the present era, people of dhikr, heart invocation, will be united. People of the celestial books were united and gathered temporarily as the book was confined to their tongue. It did not enter their heart only, it vanished away. People of the heart invocation shall be permanent, as the name of God and his divine light would enter their bloodstream and heart. It is difficult for the illness that has entered the blood or love that has entered the blood to come out from it. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பீப்புள் இந்த நிறைய செலஸ்டியல் புக் வந்துச்சு. தோரத், இஞ்சில், பைபிள், குரான் அப்படின்னு சொல்லி. இது எல்லாத்துலயும் வந்து ப்ரீவியஸா நம்ம பார்க்கும்போது இன்டர் ரிலிஜியன் மேரேஜ் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆ ஓல்டன் டேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, மக்கள் வந்து அ ஒ இந்த ஜாதி, மதம் வேறுபாடு இல்லாம வந்து ரொம்ப வந்து சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ரொம்ப வந்து இந்த மேரேஜ் வந்து இன்டர் ரிலிஜியன் மேரேஜ் இது எல்லாமே வந்து அலோ பண்ணாங்க. ஒரு மனிஷன் வந்து ஒரு மனிஷன மதிக்கிற ஒரு அந்த அந்த மாரி ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு. அது எப்படி அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹார்ட்ட வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து அவங்க வந்து யுனைட்டடா இருந்தாங்க. ஹுசூர்பா கூட அவங்களோட பீரியட்ல பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஹார்ட்ட வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மூலியமா வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஹார்ட் இனிஷியேட் ஆகியிருந்த அந்த மக்கள் எல்லாமே வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து பாய் பாய், உள்ளுக்குள்ளேருந்து பிரதர் பிரதர், சிஸ்டர் சிஸ்டரா வந்து வாழ்ந்து காமிச்சாங்க. இப்ப கூட சர்கார் கோஷாய் தி ஹிஸ்டரி இஸ் ரிப்பீட்டிங். சர்கார் கோஷாய் கூட அதுதான் வந்து இப்போ வந்து பண்றாங்க. நம்ப எல்லாருமே வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து இந்த அல்லாஹ் அல்லாஹ் வந்து வந்துச்சுன்னா, ராம் ராம் வந்துச்சுன்னா, ஓம் ஓம் அது எல்லாமே வந்துச்சுன்னா, நீங்க உள்ளுக்குள்ளேருந்து ஒரு பிரதர் ஸ்ட்ரீமா, ஒரு சிஸ்டர் ஸ்ட்ரீமா அந்த மாரி வந்து எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் ஆயிடுவாங்க. உங்களுக்கு வந்து எந்த அந்த வேறுபாடு, இவன் ஹிந்து, இவன் கிறிஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த பார்வையில அந்த தப்பான எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் எல்லாமே இருக்காது. எப்போ இருக்காதுன்னா, உள்ளுக்குள்ள அந்த டிவைன் எனர்ஜி இருக்கணும். அவன் உன்னோட கொலீக், உன்னோட ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்குள்ள கூட அந்த டிவைன் எனர்ஜி இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நீ உள்ளுக்குள்ளருந்து என்ன சொல்றது? சுத்தமா இருந்தன்னா, உன்னோட அவுட்வார்ட் கூட சுத்தமா இருக்கும். உன்னோட இன்புட் சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா, உன்னோட அவுட்புட்டும் சுத்தமா இருக்கும். அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஒன்ஸ் அது என்டர் ஆயிடுச்சுன்னா, அது வந்து டிஃபிகல்ட்டு. அ அது வந்து வெளிய வரதுல்லாம் அது நில்லிடும். என்ன சொல்றது? அந்த ஜிகிர் வந்து நில்லிடும். அப்படியெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் நிக்காது. ஏன்னா கடவுள் ஒரு வாட்டி தான் அது நேசிச்சுட்டான்னா, அவர் கடவுள் வந்து முன்னாடி, பின்னாடி உன்னோட எல்லாமே பார்த்து தான் வந்து உன்ன வந்து குபூல் பண்ணுவாரு. ஓகேங்களா? அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் ஒரு வாட்டி குபூல் பண்ணிட்டாருன்னா, அவர் வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் வந்து விடுறதில்ல. ஓகேங்களா? இது வந்து மக்கள் தான் வந்து சும்மா நான் குபூல் பண்ணிட்டு இந்த எல்லா தப்புங்களும் பண்ணுவாங்க. ஆனா அல்லாஹ் அந்த மாரி இல்ல. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா வாட்டர் டஸ் நாட் ஃபார்ம் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அன்டில் இட் இஸ் ஸ்பிளாஷ்ட் டுகெதர். Milk is churned to produce butter. Similarly, repetition of the original verses of the celestial books create divine light. Repetition of verses and the name of divine attributes produces Sifati Nur, divine light of the attributes. Its access is up to the Malaika, the archangel. This is Bil Vasta, indirect, require medium. This is the stage of Vehdatul Wajud.
கோஷாய் மரபா? அது இன்டர்நெட் இஷ்யூ இருந்துச்சுங்க. ஸோ, அதுக்காக சாரி ஃபார் தட். ஸோ, நான் வந்து கன்டின்யூ பண்ணிக்கிறேன். அதில அதான் என்ன சொல்றேன்னா, அ வாட்டர் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க. வாட்டர் வந்து இது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வாட்டர் வந்து கன்டினியூஸா வந்து ஸ்பின் பண்ணா வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அதே மாரி மில்க் வந்து பட்டரா மாறும். அதே மாரி இந்த டிவைன் லைட்ட வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா, இந்த வெர்சஸ வந்து ரிப்பிட்டேஷன் குடுத்தீங்கன்னா, டிவைன் லைட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். டிவைன் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? அந்த அட்ரிபியூட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்க சிஃபாத்தி நேம் படிச்சீங்கன்னா, லைக் யா ரஹ்மானு, யா ரஹீமு அந்த மாரி படிச்சீங்கன்னா, கன்டினியூஸா 101 டைம் அந்த மாரி ப ப படிச்சீங்கன்னா, ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் தி வேர்ட்ஸ் அந்த மாரி பண்ணீங்கன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் அந்த டிவைன் எனர்ஜி வந்து அந்த ரஹ்மான்ல இருக்கிற அந்த சிஃபாத்தி நூர் வந்து கிடைக்கும். ஆனா இஸ்மே ஜாத்தோட நூர் கிடைக்காது. அந்த சிஃபாத்தி நூர் கிடைக்கும். அந்த மாரி சிஃபாத்தி நூர் கிடைச்சீங்கன்னா, அது வந்து அந்த மலாய்க்கா, அந்த ஆர்காஞ்சல்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து அதோட ரசாயி இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு அல்லாஹ்வோட நேம்லயுமே ஒவ்வொரு டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பவர், டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பண்றவங்க வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு மீடியம் தேவை. ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு இந்த மாரி மீடியம் வந்து தேவைப்படுது. அந்த மாரி ஏதாச்சும் விருதோ வசாயிஃப் பண்றதுக்கு, அந்த மாரி டிவைன் எனர்ஜிய வந்து புரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. இது வந்து சிஃபாத்தி நூர். இது இது வந்து ஒரு வேதத்துல் வஜூத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மாரி முர்ஷித் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சிஃபாத்தி நூர் வந்து எல்லா மனிதர்கிட்டயுமே சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா, செடியிலயுமே இந்த கவுக்கு வணங்குறவங்க, அந்த மாரி இருக்கவங்கன்னா, அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த மம்தாவோட எனர்ஜி, அந்த ஒரு மதரோட எனர்ஜி, அதுக்காக தான் வந்து அந்த மதருக்கு வந்து அந்த பாசம் ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா? அம்மாக்களுக்கெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாசம் எல்லாமே வந்து அல்லாஹ்வோட ஒரு சிஃபாத்தி இதுதான். ஓகேங்களா? சிஃபாத்தி அட்ரிபியூட் தான். ஓகேங்களா? அந்த மிகப்பெரிய பணிவு பண்ணி போறது. அ நீங்க என்னதான் தப்பு பண்ணாலும், அம்மா வந்து மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குணம் வந்து உள்ள வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த வலி அல்லாஹ்கள்ல வந்து இந்த வேதத்துல் வஜூத் கேட்டகரில வர வலி வந்து எல்லாத்துலயுமே அந்த வந்து டிவைன் எனர்ஜி இருக்கு. அல்லாஹ்வோட எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்வாங்க. ஆனா இந்த வெஹதத்துல் அ ஷஹூத் அந்த மாரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இஸ்மே ஜாத் யாருக்கெல்லாம் வந்து உள்ள அந்த காட் அல்லாஹ் வந்து டைரக்ட் அக்சஸ் அந்த மாரி இருக்கிறவங்க வந்து, அவங்க வந்து வேதத்துல் ஷஹூத் அந்த மாரி வந்து முர்ஷித்ல வந்து கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அந்த மாரி கேட்டகரில வந்து வருவாங்க. அவங்க வந்து பிலா வாஸ்தா. வித்தவுட் எனி மீடியம்ஷிப் டைரக்ட் ஆக்சஸ் டூ அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத். அந்த மாரி வந்து ரிலேட் பண்ணி சர்கார் கோஷை வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, "சம் பீப்பிள் லவ், ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹானர் their prophet and saint. However, they bear animosity for the prophet and saint of other religion. Such people are very unlikely to earn any spiritual status from God, because they talk ill of those whom gods love. It is God himself who appointed them into different religion." நெறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களோட ரிலிஜியன்ல இருக்கிற வலிகளுக்கு மட்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ண தெரியுது. எல்லாமே பண்ண தெரியுது. பட் அதர் ரிலிஜியன்ல இருக்கிற அவங்க லைக் சாய்பாபா, வாஹிகுரு அந்த மாரி இருக்கிறவங்க, அவங்க வந்து அவங்களும் வந்து அல்லாஹ்வோட ஃபிரெண்ட்ஸ் தான். அவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியல. பட் உங்களுக்கு இல்ம் இல்லாதனால, நீங்க அவங்க பத்தி வந்து தப்பா ஏதாச்சும் சொல்லிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத்த வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அல்லாஹ்வோட செயின்ட்டா வந்து கன்சிடர் பண்ணி உட்கார வச்சிருக்காங்க. அந்தந்த அல்லாஹ்வோட ஃப்ரெண்டா வந்து இருக்காங்க அவங்க. ஓகேங்களா? பட் உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு ஷுஊர் இல்ல. நீங்க தெரியாம அவங்க அவங்க மதத்தில இருக்கிற அந்த வலிக்களுக்கு வந்து நீங்க தப்பா வந்து பேசுனீங்கன்னா, நீங்க பண்ண அந்த எல்லா நல்லதுமே வந்து வேனிஷ் ஆயிடும். அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் வந்து அ குரான்ல கூட சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா "தி ஹை விட்னஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் எ ஃபியூ செலக்டட் லவ்விங் சோல்ஸ்." சில பேர் விட்னஸ் இருந்தாங்க. இந்த பாதையில வந்து எப்படி எல்லாமே வந்து சக்சஸ் அடைஞ்சாங்க. எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து லவ்விங் சோலா வந்து கன்சிடர் ஆனாங்க. அவங்களோட ஸ்டோரி, அவங்களோட பிரெடிக்ஷன் வந்து சர்கார் கோஷை வந்து இந்த மிக அருமையான இந்த ரிலிஜன் ஆஃப் காட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களோட ஸ்டோரி பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸ்டோரி ஆஃப் ப்ரீடிஸ்டைன்ட் லவ்விங் சோல். இவங்கலாம் வந்து அ ஆலமே அஸல்லேயே வந்து உண்மையான முஹப்பத்தான ரூக்கள்.
ஓகேங்களா? இந்த உலகத்த படைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ரூக்களோட கேட்டகரி இருக்கு. ஓகேங்களா? முதல் சஃப்ல வந்து நபிகளோட ரூக்கள், அதுக்கப்புறமா சாலிஹீன், அதுக்கப்புறமா அவுலியா அல்லாஹ் அந்த மாரி வந்து கேட்டகரி இருக்கு. அதுலயுமே இன்னொன்னு கேட்டகரியும் இருக்கு. குர்பு, ஜல்வா, முஹப்பத் இந்த மாரி 3 கேட்டகரி இன்னும் டிஃபரண்டான கேட்டகரி இருக்கு. அந்த கேட்டகரியில வர லவ்விங் சோல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆ இப்போ ஹுசூர் பாக் வர பீரியட்ல வந்து ஒரு 10 சோல் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன். அந்த 10ல வந்து மௌலா அலி இருக்காங்க. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா இருக்காங்க. அந்த மாரி சஹாபாக்கள் யாருக்கெல்லாம் இந்த இஸ்மே கடிச்சு, இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சாங்க. லைக் உவைஸ் கர்னி ரலியல்லாஹு தஆலா இருக்காங்க. இந்த மாரி வந்து அவங்க பீரியட்ல வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா ஹுசூர் கௌஸே பாக் அவங்களோட பீரியட் இருந்துச்சு. அதுல வந்து சில ரூக்கள் வந்தாங்க. முஹப்பத்தோட ரூக்கள். அதே மாரிலாம் லால் ஷாபாஸ் கலந்தர் அவங்களோட பீரியட்ல சில ரூக்கள் வந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து உலகத்துக்கு வந்து பெரிய பெரிய மகானா வந்து மாறுனாங்க. ஏன்னா, அவங்க ஆலமே அஸல்லேயே வந்து அவங்களோட வந்து முஹப்பத்தோட குர்போட ஜல்வாவோட முஹப்பத்னா அன்பு. அ அல்லாஹ்வோட அன்பான செய்யப்பட்ட அந்த ரூக்கள். சில கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதோட டீட்டெயில் நாலேட்ஜ் வந்து நீங்க அல்ட்ரா டிவியோட இதுல வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ ஃபைனல் டைம்ல வந்து சர்கார் கோர்ஷே வந்திருக்காங்க. அவங்களோட டைம் பீரியட்ல வந்து அவங்க தான் வந்து இமாம் மெஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் கல்கி அவதார் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். ஸோ அவங்களோட டைம்ல வந்து அ இந்த 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 உண்மையான முஹப்பத், குர்பு, ஜல்வாவோட ரூக்கள் வந்து நெறைய பேர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த 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 மெசேஜ வந்து அந்த லவ்விங் சோல்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அ சர்கார் கோர்ஷை வந்து இந்த ரிலிஜியன் ஆஃப் காட்ல வந்து மிக அருமையா வந்து பேசியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? I passed through a forest in America at midnight. I saw that a man was prostrating and weeping before a tree. When I returned after an hour or so, he was still in the same state. I got closer and stopped. He felt my presence and raised his head from the prostration. He complained to me, "Why did you disturb me?" I said, "I am also in search of God." I wonder how you find God through a tree. You should find God through a religion. He said, I don't know the original language of the celestial book of the Quran and the Bible, nor I am satisfied with their translation because they contradict each other strongly. Hence, it is impossible to believe that these books were sent by the same God. According to one celestial book, God says, Jesus is my son. And in the other book, God says, I do not have any son. I have wasted a great deal of my valuable time in futile study of these books. Now I have adopted another way of finding God. For example, this tree is so beautiful, which suggests that God's love this tree. Maybe God will direct me toward him through this tree. அப்படி இந்த இந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு அமெரிக்கால ஒருத்தன் இருந்தான். அவன் வந்து வந்து ட்ரீ முன்னாடி நின்னுட்டு அழுதுன்னு இருந்தான். இது வந்து சர்கார் கோஷை வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க அந்த அந்த சைட்லேருந்து போனாங்க. திருப்பி போயிட்டு திருப்பி வரும்போது கூட அவன் அங்கேயே உட்காந்து அழுதுன்னு இருந்தான். அவர போய் கேட்டீங்க. அவன் அங்க போய் நின்னா, அவர் வந்து அவங்களோட பிரசன்ஸ வந்து ஃபீல் பண்ணாரு. சர்கார் கோஷாயோட. ஃபீல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா "நீங்க யாரு?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, "நானும் வந்து இந்த பாதையில காட வந்து சர்ச் பண்றேன்." அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் சொன்னம்போது, அவன் என்ன சொல்றான், "அ எதுக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க? நானும் வந்து இந்த பாதையில வந்து கடவுள தேடின்னு இருக்கேன்." அப்படின்றாங்க. கடவுள தேடின்னு இருக்கேன். பட் ஆனா எனக்கு கிடைக்கல. அவரு சர்கார் கோஷா என்ன சொல்றாங்கன்னா, "நீ என்ன ட்ரீ முன்னாடி நின்னுட்டு கடவுள தேடுறியே! எப்படி கிடைக்கும்? நீ ரிலிஜியஸ் வேவா போணும். செலஸ்டியல் புக்க வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். அதுல இருக்கிற மெத்தட ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போதான் வந்து நீ வந்து கடவுள அடைய முடியும். அல்லாஹ் வந்து யார் அடைய முடியும்." அப்படின்றாங்க. பட் அவரு என்ன சொல்றாரு, "நான் இந்த செலஸ்டியல் புக்ஸ் எல்லாமே படிச்சு பார்த்தேன். படிச்சு பார்த்து இதுல இதுல வந்து பைபிள்ல ஒண்ணு சொல்லியிருக்கு, குரான்ல இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் கன்ஃப்யூஷனா இருக்கேன். எது உண்மை, எது கரெக்ட்ன்னு ஒண்ணுமே புரியல." அப்படின்றாரு. அவன் எதுக்கு அந்த மாரி சொல்ற அப்படின்னா, அதுல என்ன எழுதியிருக்கு பைபிள்ல வந்து ஜீசஸ் ஜீசஸ் இஸ் மை சன் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அதே வந்து இன்னொன்னு புக்ல குரான்ல என்னாச்சு, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி சன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் வந்து இந்த சன்னு இந்த இது எல்லாமே இல்லாம அவர் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து கிளீன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ அந்த மாரி இருக்கும்போது, நான் எத பிலீவ் பண்ணணும், எத பிலீவ் பண்ணக்கூடாது ஒண்ணுமே புரியல. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ட்ரிக்ஸ வந்து நான் வந்து அடாப்ட் பண்ணேன். அது என்னான்னா,
இந்த செடிய பார்க்கறதுக்கு மிக அருமையா இருக்கு. இதுல வந்து காடோட அட்ரிபியூட் இருக்கும். அதனால தான் இது வந்து மிக அருமையா அழகா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் இது முன்னாடி நான் அழுது இது பண்ணேன்னா, விஷயம் கேட்டேன்னா, ஸோ எனக்கு கடவுள் வந்து கடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி, அவருக்கு என்ன திங்கிங் வருதோ அந்த மாரி வந்து பேசியிருக்கிறார். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்றாங்கன்னா, "ஹி வாஸ் எ ப்ரீடிஸ்டைன்ட் லவ்விங் சோல்." அவர் வந்து இந்த ஆலம அஸல்லேயே வந்து கடவுள அடையணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முஹப்பத்தான அந்த அன்பான சோல், அந்த கேட்டகரி சொன்னேன் இல்லையா? அந்த மாரி சோல் அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோர்ஷாய் சொல்றாங்க. அதுக்காக தான் வந்து அவன் கடவுளோட அல்லாஹ்வ வந்து எப்படி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம, எதுவும் அவனே ஒண்ணு திங்க் பண்ணிட்டு, அவனே அக்சம்ப்ஷன் பண்ணிட்டு ட்ரீ முன்னாடி போய் அழுதுன்னு உட்கார்ந்துன்னு இருக்கான். எனக்கு கடவுள் வேணும்னு சொல்லி. ஆனா வந்து அவன் வந்து ஆலம் அஸல்ல வந்து அன்பான சோலு அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோஷாய் வந்து சொல்றாங்க. ஹூ வாஸ் இன் சர்ச் ஃபார் காட். அதுக்காக தான் வந்து அவர் வந்து இந்த அல்லாஹ் அடையறதுக்காக சர்ச் பண்ணின்னு இருக்காரு. டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அவனுக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாரி ட்ரிக்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணின்னு இருக்காரு அப்படின்றான். அப்புறம் அக்கார்டிங் டூ ஹிஸ் இன்டெலெக்ட் அவனோட புத்தி மூலியமா அவர் வந்து அந்த ட்ரீ முன்னாடி போய் அழுதுன்னு இருக்காரு அப்படின்றாரு. கேன் சச் பீப்புள் பி சென்ட் இன்டு தி ஹெல். இந்த மாரி இருக்கிறவங்க ஆனா உண்மையாவே அவன் வந்து நேசிக்கிறாரு. கடவுள பார்க்கணும், கடவுள் கூட பேசணும்னு சொல்லி. பட் ஆனா அவனுக்கு வழி கிடைக்கல. ஸோ இந்த மாரி ஆளுங்கள்லாம் கூட ஜஹன்னமியா ஆக முடியுமா? அப்படின்னு சொல்லி சர்கார் கோர்ஸை ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பண்றாரு. அப்புறமா சச் பீப்பிள் ஆர் நோன் ஆஸ் ஹெல்ப்லெஸ். உண்மையாவே இவர் வந்து ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் தான். ஏன்னா இவனுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு வந்து கிடைக்கல. மாசூர். அண்ட் இட் இஸ் சச் பீப்பிள் ஹூ ஃப்ரம் எ டாக் டு கத்மீர் வில் என்டர் த பாரடைஸ். கத்மீர் ஆல்சோ டிட் நாட் ஹேவ் எ ரிலிஜியன். இந்த மாரி லவ்விங் சோல்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கடவுள் அடையல. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் கூட கிடைக்கல. பட் இவங்க வந்து உண்மையாவே இவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து உண்மையா இருக்கிறதுனால, அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் வந்து ஒரு நாய்க்கே வந்து அவனுக்கும் எந்த ரிலிஜனும் இல்ல. பட் வந்து அவர் வந்து கத்மீரா மாறி ஜன்னத்துல போவான் அப்படின்றாங்க. இந்த மாரி லவ்விங் சோல்ஸ் கூட சர்கார் கோஷை ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து இவரும் வந்து கத்மீரோட இதுதான் வந்து அவரும் அந்த மாரி மாறி ஜன்னத்துக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து சர்கார் கோஷை வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறமா இன்னொன்னு ஸ்டோரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, மிஸ் கெட்ரினா ஆஃப் அரிசோனா, யுஎஸ்ஏ டெல்ஸ் ஹர் ஸ்டோரி. ஐ ரிசீவ்ட் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் இன்வோகேஷன் ஃப்ரம் ஏஞ்சலா. ஏஞ்சலா informed me, consider that God has accepted you if your heart is activated with God remembrance within the next 7 days. Otherwise, your life is a waste. I burst into tears when my heart was yet to be activated and the limit of 7 days was over. I wailed in anguish the following nights, and the same night my heart became alive with God remembrance. It has been 3 years since then. Katrina does not believe in this age factor. However, she believes in the holistic health. Similarly, she does not believe in religion, but in divine love. She asserts God remembrance has increased divine love in my heart, and this is enough for me. ஒரு கட்ரினான்னு ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அரிசோனா, யுஎஸ்ஏல இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்றாங்க. இந்த மாரி யாரோ ஆஞ்சலா மூலியமா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெசேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்கு. என்ன மெசேஜ்னா, வித்தின் எ 7 டேஸ் நான் இப்போ சொல்ற அதே மெசேஜ் தான். வித்தின் எ 7 டேஸ் வந்து காட் இது ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். காட்ஸ் ரிமெம்பரன்ஸ் மூலியமா. அந்த ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சுன்னா, உங்களோட இதுல அதோட டைம் பீரியட் வந்து 7 டேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, காட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நீ வந்து எந்த இது எந்த இதுவும் பயப்பட தேவையில்ல. நீயும் வந்து புனிதமான ஆத்மா தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு காட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலன்னா, நீ வந்து வேஸ்ட் தான். நீ வாழறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஏஞ்சலா வந்து அந்த கெட்ரினாக்கு வந்து சொல்றாங்க. பட் அவங்க வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே 7 டேஸ் முடிஞ்சிடுது. ஹார்ட் ஏதோ இனிஷியேஷன் எடுத்தாங்க. பட் ஹார்ட் ஆக்டிவேட் ஆவல. வித்தின் 7 டேஸ். அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அழுதுன்னு இருந்தாங்க. கடவுள நெனச்சு ரொம்ப அழுதாங்க. ரொம்ப வந்து வருத்தப்பட்டாங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாரி வருத்தம் படும்போது சடனா வந்து அவங்களோட ஹார்ட் வந்து அல்லாஹ் வந்து கபூல் பண்ணிட்டு, அந்த சடனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து உண்மையாவே அழுது
நான் அவ்வளோதானா, என்னோட லைஃபே வேஸ்ட்டா அந்த மாரி திங்க் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாரி திங்க் பண்றவங்க அவங்க வந்து அல்லாஹ் வந்து அந்த அழுகை, அந்த இன்டென்ஷன பார்த்து வந்து அவன குபூலியத் பண்ணிட்டு, அந்த ஹார்ட் அந்த காட் வந்து அந்த ஹார்ட்ட வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்க. அந்த மாரி ஹார்ட் ஆக்டிவேட். அதுக்கப்புறமா அ அல்லாஹ் வந்து குபூல் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா, அந்த அல்லாஹ்வோட லவ், அந்த டிவைன் லவ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவங்க வந்து எந்த ரிலிஜனுமே வந்து என்ன பண்றது? பிலீவ் பண்ணாம இருந்தவங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாமே வந்து காட் ரிமெம்பரன்ஸ் அந்த ஹார்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆனா, அந்த டிவைன் எனர்ஜி மூலியமா அந்த அல்லாஹ்வோட அட்ராக்ஷன் டுவார்ட்ஸ் காட் அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? அந்த அந்த அல்லாஹ் ரப்புல் இஸ்ஸத் அந்த கடவுள அடையணும்னு சொல்ல அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அவங்க உள்ளுக்குள்ளேருந்து அது வந்து வளரும். ஏன்னா, அந்த சீடு வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுச்சு. அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து சர்கார் கோஷை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா meeting with a Hindu guru. I was then in the mountain of Shevan. I would often visit the thumb of Lal Shaba's calendar. I saw a man sit in the yard of the thumb, flocked by many of his Hindu followers who seemed to be very respectful to him. I asked, "Who is this holy man?" "He is a Hindu sage," said the man. "He is a enlightened consciousness, and our prayer reach Lal Shaba's calendar and are answered through him. Many Muslims are also respected him." ஒரு சர்கார் கோர்ஷே வந்து ஷேவன் ஷெரீஃப் மவுண்டெயினில் இருக்கிற அந்த ஷேவன் ஷெரீஃப்க்கு போகும்போது ஆஃபன் விசிட் பண்ணும்போது லால் ஷாபாஸ் கலந்தரோட மசார் இருக்கு, அவங்களோட ஷ்ரீன் இருக்கு. ஸோ அங்கே விசிட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஹிந்து குரு இருந்தாலும் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து அவனை வந்து வணங்குறாங்க. அவனோட ஹிந்து குரு வந்து அவன் என்லைட்மெண்ட் ஆன ஒரு குரு தான். ஓகேங்களா? அவரோட பிரேயர் வந்து லால் ஷாபாஸ் கலந்தர் மூலியமா வந்து மேலே போகுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா முஸ்லீமும் வந்து அவங்கள வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறமா ஒன் டே ஐ பாஸ்ட் பை எ ராக். ஐ saw the same person prostrating and reciting something before an ideal which he had placed in front of him. We met at the shrine the following days. I said to him, "I do not understand why an enlightenment consciousness person like yourself worshipping an idol." He replied, "I too do not take it the ideal as my Lord. However, I believe, and it is also verified by our celestial book, that God created man in his own image. Hence, I crave and worship ideals of different shapes to arrive at the true image of God." He said, "You too are an enlightenment consciousness. You tell me how gods look and which of the ideals is resemblance, so that I may be bring in my heart." அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த இந்து குரு ஒரு வாட்டி சர்க்கார் கோட்சாய் வந்து அதே பர்சன், அந்த என்லைட்மெண்ட் ஆன பர்சன், அந்த ஹிந்து குரு வந்து ஒரு ஐடியல் முன்னாடி, ஒரு உருவத்துக்கு முன்னாடி அவர் வர்ஷிப் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ சர்க்கார் கோட்சே அவரு கேட்குறாரு, "நீங்க வந்து இந்த மாரி எல்லாமே இந்த பாத்தினி தாலீம், இந்த என்லைட்மெண்ட் ஆன பீப்பிள் நீங்க. நீங்களே இந்த உருவத்த வச்சுட்டு வணங்குறீங்களே, ஏன் இந்த மாரி பண்றீங்க? உங்களுக்கு தான் இது எல்லாமே தெரியுமே." அப்படின்னும்போது, அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, கடவுளுடைய அவரு என்ன சொல்றாருன்னா, சர்கார் கோஷை கொஸ்டின் பண்றாரு. "நீங்களும் என்லைட்மென்ட் ஆனவன் தானே? கடவுளோட இமேஜ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. ஸோ அதுக்காக நான் டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்த மாரி ஐடியல்ஸ பண்ணி, அவர் எந்த உருவத்துல வந்தாரோ யாருக்கும் தெரியல. ஸோ அதுக்காக நான் வொர்ஷிப் பண்றேன். அதுக்காக நான் வணங்குறேன். அந்த இமேஜ நீங்க நீங்க என்லைட்மென்ட் ஆனவங்க தானே? நீங்க சொல்லுங்க கடவுளோட இமேஜ் என்ன இருக்கு? ஸோ அந்த மாரி நான் உருவத்த பண்ணி, அந்த இமேஜ வந்து ஹார்ட்ல எடுத்துன்னு வரேன்." அந்த மாரி வந்து டிஃபரெண்ட்டா வந்து அந்த ஹிந்து குரு வந்து பேசுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட நான் வந்து அ இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நான் இன்னொன்னு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து டைம் கிடைச்சுச்சுன்னா வந்து இங்கேருந்து நான் வந்து கன்டின்யூ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மெயின் கான்செப்ட் என்னான்னா, அ எல்லா மக்களுக்குமே ஒரு மெசேஜ் என்னான்னா, உங்களோட கல்வ வந்து நீங்க அல்லாவோட நேமோ, இல்ல ராமோட நேமோ, இல்ல ஓமோட நேமோ, டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் நீங்க எந்த ரிலிஜனா இருந்தாலும் அ ப்ராப்ளம் இல்ல. பட் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இந்த ஆன்மீகத்த வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்க. உண்மையான ஸ்பிரிச்சுவல் கைட வந்து அடையுங்க. உண்மையான ஸ்பிரிச்சுவல் கைட அடைஞ்சு, நீங்க உங்களோட இதயத்துல வந்து, உங்களோட இன்டென்ஷன்ல வந்து உண்மையான ஒரு நோக்கம் வச்சு, அந்த அல்லாவோட நேம், அந்த காடோட நேம் எடுத்துன்னு வந்து, நீங்க எல்லாருமே வந்து உள்ளுக்குள்ளேருந்து சுத்தமாயி, அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன வொர்ஷிப் பண்ணாலும் அது குபூலியத் ஆவும். அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் இந்த அல்ட்ரா டிவி மூலியமா. ஸோ இதுக்குள்ள நான் இங்கேருந்து இந்த மெசேஜ நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அல்ட்ரா டிவி ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க் யூ ஸோ மச் சையதி. தேங்க் யூ ஸோ மச் எவ்ரிஒன். கோஹர் ஆஃபீஸ்.
الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له. ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ولا مماثل له. لا ضد له ولا ند له. لا تقيد له ولا مقيد له. لا محيط له ولا إحاطة له ولا سد له ولا حد له. هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا نظير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعادتنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا وشاهدنا وشهيدنا ومشاهدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا
وطبيب صدورنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب عقولنا وطبيب أذهاننا وطبيب نفوسنا وطبيب أنفسنا وطبيب ظواهرنا وطبيب بواطننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا سيدنا وسندنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله وصدق الله مولانا خالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا وربنا الكريم العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الصادق الشفيع الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وجل مجده وجل ثناؤه وأعز سلطانه وعم نواله وأتم برهانه وأعظم شانه وأعلى ذكره في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا وذاكرا وقائلا ومعلما ومتكلما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وكريمنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العین یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الانبیاء یا امام المرسلین وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا سعادتی یا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش اور شکر و امتنان اور بارگاہ سید العالمین، امام المتقین، نبی الاولین والآخرین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید الابرار والاخیار، رسول مختار، مولائے کل، ہادی سبل، ختم الرسل، رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ محبت و عقیدت، ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات کریم سے نسبت و تعلق اور محبت و عقیدت رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں
گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر، نمائندہ خاص الخاص، ترجمان واحد الوحید فی الدنیا والعالم والکون، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب، بارگاہ تقدس مآب، حضور معلی القاب میں نہایت ادب و احترام، محبت و عقیدت کے ساتھ عاجزانہ مؤدبانہ دست بستہ گوہر شاہی مرحبا۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام دین اللہ فی مرآت القرآن لے کر آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت الرا ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں کل انسانیت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی عظیم معرکۃ الآراء، کتاب مقدس، تصنیف لطیف، کلام مبارک دین الہی کا مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب مقدس دین الہی میں غور و فکر کرتے ہیں اور کتاب مقدس دین الہی کے ذریعے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے علوم و معارف اور فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ دین الہی ایک الہامی کتاب ہے اور علم لدنی کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی نظیر و مثال نہیں ملتی، ایک ایسا قلزوم ہے کہ جس کی گہرائی اور گہرائی کو ناپا اور ماپا نہیں جا سکتا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کتاب مقدس دین الہی کے اندر علم لدنی کے وہ خزانے انسانیت کو عطا فرمائے ہیں، وہ گوہر ہائے گراں مایا آدمیت کو عطا فرمائے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے ایک ایسا تحفہ ہیں کہ جس کا مقام و مرتبہ جس کو حاصل ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ قرب الہی کی منازل طے کرانے کے لیے، ہر انسان کو رب کا وصل عطا کرنے کے لیے، رب کا دیدار عطا کرنے کے لیے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی سپرد قلم فرمائی ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ عظیم کتاب دین اللہ کو اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے تحریر فرمائی ہے، اور اس کتاب میں آپ نے دین اللہ کے حوالے سے تفصیلات کل انسانیت کو عطا فرمائی ہیں، تفصیلی علوم و معارف، تفصیلی اسرار و رموز اور فیض نظر انسانیت کے لیے اس کتاب مقدس دین الہی کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے رکھا ہے۔ آپ نے بتایا کہ دین اللہ دراصل وہ دین ہے کہ جو دین فطرت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے روز ازل جب ارواح کو تخلیق فرمایا اور ان ارواح سے پھر عہد لیا، میثاق لیا، جسے عہد الست اور میثاق الست کا نام دیا گیا، جس کا ذکر و بیان قرآن مجید میں بئیں الفاظ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ جو عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، یہ دراصل وحدت و توحید الہی کا اقرار تھا۔ ان ارواح سے یہ اقرار لیا پروردگار عالم نے کہ تم دائمی طور پر میرے جلووں کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھو گے، اور تم ہر حال میں میرے ساتھ ملے ہوئے اور جڑے ہوئے رہو گے، اور کسی حال میں بھی، کسی لمحے میں بھی تم مجھ سے غافل نہیں ہوگے، مجھ سے جدا نہیں ہوگے، مجھ سے الگ نہیں ہوگے۔ تمہیں ہر وقت دائمی وصل نصیب ہونا چاہیے۔ اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، وحدت و توحید کا اقرار لیا، اور پھر محبت الہی کا، عشق الہی کا اقرار لیا، اور وہ جو اقرار لیا، وہ جو عہد لیا، وہ جو میثاق لیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ میثاق ان ارواح کی فطرت بنا دیا، اور فرمایا کہ میں نے اپنی فطرت، یہ دراصل میری اپنی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے اپنی فطرت جو کہ محبت کی فطرت ہے، جو کہ عشق کی فطرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی روح کے اندر رکھ دی ہے، ہر انسان کی روح کے اندر پیوست کر دی ہے۔ تو یہ دراصل دین اللہ وہی دین فطرت ہے جو ارواح کے اندر رکھا گیا، اور جب وہ ارواح پھر عالم اجسام میں آئیں تو اسی دین فطرت کا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت سے دین حنیف رکھا گیا، ملت ابراہیم خلیل اللہ رکھا گیا۔ تمام انبیاء کرام مرسلین عظام کا تعلق ملت ابراہیم سے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملت ابراہیم کے داعی ہیں، آپ بھی ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ملت ابراہیم قرار دیا، اور جب آپ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین اور ختم المرسلین قرار پائے، اور آپ پر ختم نبوت ہو گئی، تو پھر آپ نے ولایت کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت کبریٰ کا سلسلہ مولا علی کے ذریعے شروع کیا، اور پھر وہ ملت ابراہیم ان اکابر اولیاء اللہ کے ذریعے جو اس امت مرحومہ کے اندر ہوئے، اور جن کے مقام و مراتب انتہائی عظیم ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجن والانس ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک یا موسیٰ، کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ان عظیم افراد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، ان کو اگر میں پیدا نہ کرتا تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں جنوں کو پیدا کرتا، نہ میں انسانوں کو پیدا کرتا، نہ میں آگ کو پیدا کرتا، نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ کسی مقرب فرشتے کو پیدا کرتا، نہ کسی نبی رسول کو پیدا کرتا، اور اے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی کہ کل کائنات کو اگر میں نے تخلیق کیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ان عظیم افراد کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو قرب الہی کی انتہا کو پہنچے ہیں، جو ولایت کبریٰ کے مقام پر پہنچے ہیں، جیسا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، یا جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور اس قسم کے شہباز قلندر جیسی ہستیاں جو گزری ہیں،
تو یہ وہ خیر امت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خیر امت ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کل کائنات کو ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے تخلیق فرمایا۔ صدقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور وسیلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ افراد ظہور پذیر ہوئے، اور پھر ان کے وسیلے سے کائنات میں برکتیں پھیلیں، رحمتیں پھیلیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنی باران رحمت اور اپنے کرم کی بارشیں نازل فرمائیں۔ تو پھر وہ جو ولایت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا تو ملت ابراہیم کو ان کے ذریعے پھر آگے بڑھایا گیا۔ جتنے اکابر اولیاء اللہ ہوئے وہ سارے ملت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کا میسج کل انسانیت کے لیے ہوا ہے، سب کا پیغام کل انسانیت کے لیے ہوا ہے، چے مسلم چے کافر، چے زندہ چے مردہ، چے با نصیب چے بے نصیب، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، از ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول خدا۔ یہ ہستیاں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسا کہ سلطان العارفین، برہان الواصلین، مقتدائے کاملین، فنا فی عین ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ان ہستیوں نے یہ خود بھی ملت ابراہیم سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، اور انہوں نے اپنے متوسلین، اپنے مریدین، اپنے متعلقین اور اپنے معتقدین کو بھی ملت ابراہیم کا فیض دیا، ملت ابراہیم کا پیغام دیا، فیض دیا، علوم و معارف عطا کیے۔ لیکن یہ سلسلہ کسی انسان کو حاصل ہوا، خاصوں کے لیے تھا، یہ خاص لوگوں کے لیے یہ سلسلہ رہا۔ عوام الناس اس سے بے بہرہ رہے، عوام الناس اس سے بے خبر رہے، کیونکہ یہ کسی کا حصہ تھا اور اسی کو وہ عطا کیا گیا۔ لیکن پھر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک ایسی ہستی کی تشریف آوری ہونے والی ہے، ایک ایسی ذات کا ظہور ہونے والا ہے جو کہ ذات امام مہدی علیہ السلام ہے، اور انہوں نے یہ دولت جو کسی کو دی جاتی ہے، چھپا کے دی جاتی ہے، یہ جو قرب الہی کی منازل ہیں جو کوئی انسان طے کرتا ہے، امام مہدی علیہ السلام اس دولت عظیمہ کو، قرب الہی کی اس دولت عظیمہ کو، وصل الہی، عشق الہی، محبت الہی کی اس دولت عظیمہ کو ہر انسان کے لیے عام فرما دیں گے۔ اور پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جلوہ گری ہوئی، تشریف آوری ہوئی، اور آپ نے پھر دین الہی کے یہ مقامات و مراتب، یہ علوم و معارف اور یہ اسرار و رموز اور یہ فیض نظر ہر انسان کے لیے عام فرما دیا۔ اور آپ نے پھر پہلے خود اپنی اصلی صورت میں تشریف فرما ہو کر یہ فیضان نظر انسانوں کو عطا فرمایا، پوری دنیا کے اندر مختلف اقوام تک اپنا پیغام اور اپنا فیضان پہنچایا، اور پھر آپ نے غیبت اختیار فرمائی، آپ نے روپوشی اختیار فرمائی، جسم سمیت آپ غائب ہو گئے، اور یہ بتا کر غائب ہوئے کہ آنے والے وقت میں ہم روپوش ہو جائیں گے، جسمانی طور پر ہم غائب ہو جائیں گے، ہم موجود ہوں گے، ہم لوگوں کے احوال کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ ہم کو دیکھنے سے قاصر، عاجز اور ناتواں ہو جائیں گے، کیونکہ ہم پردہ غیب اپنے وجود پر تان لیں گے، اور ہم ایسے چلمن میں پوشیدہ ہو جائیں گے کہ جہاں سے ہمارے جلوے ظاہر بھی ہو رہیں گے لیکن پہچاننے والے پہچان سکیں گے، باقی جو نہیں پہچان رکھنے والے وہ اس پہچان سے محروم رہیں گے۔ اور پھر ہم بوقت ضرورت اور وقت مناسب پر ہم دوبارہ اپنی اصلی صورت میں اور اپنے اصلی جسم کے ساتھ
ظاہر ہو جائیں گے۔ اور یہ بتا کر پھر آپ نے غیبت اختیار فرمائی، آپ جسمانی طور پر روپوش ہو گئے لیکن آپ موجود ہوئے، اور موجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے جسم مبارک کو لطیف بنایا اور آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اور یہ ایک کرشمہ قدرت ہے جو آپ کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، اور پھر آپ نے اس کے ساتھ اس سے بھی بڑا کرشمہ قدرت دکھایا کہ آپ نے سیدی یونس الگوہر کی ہستی معظم کا روپ اختیار فرمایا۔ آپ صورت یونس الگوہر میں تشریف فرما ہو گئے اور صورت یونس الگوہر کا نقاب باطن اوڑھ کر اپنے تمام جلوہ ہائے مبارک سمیٹ کر اپنے تمام علوم و معارف، اپنے تمام اسرار و رموز اور اپنا تمام فیض نظر آپ نے سیدی یونس الگوہر کے وجود میں قائم فرما دیا، اور پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انسانیت کو اپنا پیغام، اپنا فیضان اور اپنے جلوہ ہائے مبارک عطا فرمانے شروع کیے، اور دین الہی کو پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا، اس کا فیض انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور آج سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر کا یہ عالم ہے کہ انسانیت آپ کا فیض نظر حاصل کر کے فوج در فوج اور جوق در جوق دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب نبی مکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ سیدی یونس الگوہر کے فیض نظر سے انسانیت فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ہم اس پروگرام میں یہ تمام حقائق آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں، یہ تمام اسرار و رموز اور یہ تمام علوم و معارف جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی ذات مبارکہ سے متعلقہ ہیں، جو آپ کے علوم و معارف سے متعلقہ ہیں، جو آپ کے اسرار و رموز سے متعلقہ ہیں، ہم یہ تمام چیزیں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کے آئینے میں رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مفسرین کرام، محدثین عظام نے اس حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا ہے ہم وہ آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء ربانی، علماء راسخین، اولیاء کاملین، فقراء واصلین اور جتنے اکابرین امت ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ائمہ طاہرین، تابعین، تبع تابعین، صلحاء امت، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم ہر چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کی ذات کا حق، آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت، آپ کے فیوض و برکات کا حق اور کتاب مقدس دین الہی کا حق انسانیت پر بالعموم اور اہل اسلام مسلمانوں پر بالخصوص واضح ہو جائے، اور لوگ مکمل اطمینان قلبی کے ساتھ، پورے یقین کامل کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر کا فیض نظر حاصل کریں، علوم و معارف حاصل کریں۔ اس پروگرام میں ہم یہ تمام گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آج کل جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کتاب مقدس دین الہی کے صفحہ اول کے حوالے سے ہے، جس پر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا، یہ وہ گوہر شاہی ہیں جنہوں نے 3 سال تک سیون شریف کی پہاڑیوں اور لال باغ میں اللہ کے عشق کی خاطر چلا کشی کری، اللہ کو پانے کی خاطر دنیا چھوڑی، پھر اللہ کے حکم ہی سے دوبارہ دنیا میں آئے، لاکھوں دلوں میں اللہ کا ذکر بسایا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ ہر مذہب والوں نے گوہر شاہی کو مسجدوں، مندروں، گردواروں اور گرجا گھروں میں روحانی خطاب کے لیے مدعو کیا اور ذکر قلب حاصل کیا۔ بے شمار مرد و زن ان کی تعلیم سے گناہوں سے تائب ہوئے اور اللہ کی طرف جھک گئے، بے شمار لا علاج مریض ان کے روحانی علاج سے شفا یاب ہوئے، پھر اللہ نے ان کا چہرہ چاند پر دکھایا، پھر حجر اسود میں بھی
ان کی تصویر ظاہر ہوئی، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ چلہ کشی کے حوالے سے ہے کہ یہ جو انبیاء کرام نے بھی گوشہ نشینیاں اختیار کی، اور انبیاء کرام بھی جو ہے وہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے 40 سال کی عمر تک، آپ وقتاً فوقتاً غار حرا میں خلوت نشین رہے، گوشہ نشین ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام مرسلین اعظام نے بھی کچھ وقت تنہائی کے عالم میں گزارا، اور پھر جو اولیاء اللہ آئے تو اولیاء کاملین نے تو بڑی طویل طویل چلہ کشیاں کی ہیں۔ تو یہ جو چلہ کشی ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟ اور سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ جو اپنی چلہ کشی کے حوالے سے فرمایا کہ ہمارا ایک جثہ وہ لال باغ کے اندر گیا اور اس نے چلہ کشی کی، تو یہ چلہ کشی کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو چلہ کشی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کے جو چلے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے جو وقت تنہائی میں گزارا، انہوں نے پہاڑوں میں جنگلوں میں جو وقت گزارا، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ بڑا طویل مضمون ہے، لیکن میں نے صرف ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسی نابغہ روزگار ہستی کا ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کے حوالے سے کہ جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور جو علم کے کئی شعبہ جات میں کمال رکھتے ہیں، اور وہ امامت کے درجے پر فائز ہیں علوم و معارف کے حوالے سے، اور کئی علوم کے وہ امام ہیں۔ میری مراد حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، کہ جنہوں نے بہت علوم حاصل کیے اور بہت عظیم مفکر ہوئے، بہت عظیم مدبر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے بہت ساری کتابیں لکھیں اور بڑا کچھ کیا انہوں نے، اور ان کا بہت علماء کے درمیان ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک وقت آیا کہ وہ اپنا سب کچھ علمی خزانہ ایک طرف رکھ دیا، علمی کاوشیں ایک طرف رکھ دی، علماء کی محفل کو ترک کر دیا، مسند تدریس کو چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے جو بھی آپ کو ظاہر میں عزت و جاہ اور مرتبہ و مقام نصیب تھا اس کو آپ نے ترک کیا، اور 10 سال کے لیے آپ گوشہ نشین ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ چلہ کشی اختیار کر لی۔ اس دوران آپ نے مختلف جگہوں کی طرف سفر اختیار کیا، رخت سفر باندھا، آپ نے سیر و سیاحت کی، چلہ کشی کی، اعتکاف کیا، اور آپ جو ہے وہ دنیا سے کٹ کر رہ گئے۔ اور پھر جب آپ اس چلہ کشی سے فارغ ہو کر 10 سال کے بعد آئے تو آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المنقذ من الضلال والموصل الی ذی العزت والجلال، جس میں آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے یہ جو 10 سال میں نے گزارے ہیں، اس سے پہلے میں نے جو وقت گزارا وہ گمراہی میں تھا، اور کون کون سی گمراہی تھی کہ جو مجھ پر طاری تھی، اور ہمارے دور کے ہر دور کے علماء کا یہی حال ہے، ہر دور کے عوام کا یہی حال ہے کہ وہ اس قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا علاج نہیں کرتے، وہ ان سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ان گمراہیوں سے نکلنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے ساری اپنی داستان حیات اور وہ جو رویداد تھی وہ آپ نے المنقذ من الضلال کتاب کے اندر لکھی۔ تو پھر جب ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کہ وہ 3 سال جو آپ کے ایک جثہ مبارک نے لال باغ کے اندر تنہائی میں گزارے ہیں، اس دوران جو واقعات پیش آئے، اور پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہ جو کتاب مقدس دین الہی کے اندر عبارت تحریر فرمائی اپنی چلہ کشی کے حوالے سے، اس کو اگر دیکھا جائے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کلام کو دیکھا جائے، وہ سارے جو احوال ہیں ان کو دیکھا جائے تو
پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم امام غزالی کے ان احوال کے آئینے میں جو ہے وہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کا جو پیغام ہے، جو مشن ہے، اور یہ جو فیضان نظر ہے، اس کو ہم دیکھیں تو پھر انسانیت کو اپنی قسمت پر اس دور میں رشک کرنا چاہیے کہ وہ دولت ناپیدا کنار اور وہ دولت جو کہ انتہائی نایاب دولت تھی، جو ہمارے اکابرین اتنی محنت شاقہ کے بعد حاصل کرتے تھے، جیسا کہ امام غزالی نے حاصل کی، اور جو بہت ہی مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد چیز نصیب ہوتی تھی، جنگلوں اور پہاڑوں میں وقت گزارنے کے بعد وہ دولت حاصل ہوتی تھی، آج سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر اپنی نظر کرم سے ہر انسان کو اس کے گھر میں، اس کے بستر میں وہ دولت عطا فرما رہے ہیں، اس کو اتنا عام فرما دیا، اس کو اتنا ارزاں فرما دیا ہے۔ تو ہم امام غزالی کے احوال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام غزالی نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کے اندر ایک بے چینی تھی، ایک جو ہے وہ بے سکونی تھی، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ جو ظاہر پرستی ہے، دنیا داری ہے، حالانکہ ہم علوم بھی حاصل کیے ہیں اور شریعت کی بھی پابندی ہے، اور جو ہے وہ امامت علوم کے امام کے طور پر بھی وہ جانے جاتے ہیں، دنیا میں عزت و مرتبہ بھی حاصل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ قرب الہی کی تمنا جو ان کے دل کے اندر انگڑائی لے رہی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کتابیں پڑھنے کے باوجود، قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود، قرآن و حدیث پڑھانے کے باوجود ان کو سیرابی نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ بے چینی کی وجہ سے پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے سے اپنا سفر اختیار کیا کہ میں غور و فکر کروں کہ کہاں کہاں خرابی ہے، اس خرابی کا علاج کروں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، میں نے کافی 2-3 دن سے اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ عالموں کے جو من الدلال کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو خیر، امام غزالی جب فکری سفر طے کرتے ہوئے، یہ آپ کا فکری سفر ہے جو آپ نے ابتدا میں طے کیا، آپ ایک وقت آیا کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو عقلی بدیہات ہیں یہ حقیقی علم کا منبع ہیں۔ حقیقی علم اگر حاصل ہو سکتا ہے تو ان عقلی چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جن کو عقل واضح کرتی ہے، جن کو عقل ظاہر کرتی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ عقلی بدیہات سے بھی جو ہے وہ دل برداشتہ ہو گئے، اور ان کے بارے میں بھی ان کو شک و شبہ لاحق ہو گیا۔ تو یہ ایک عجیب جو ہے وہ بے چینی کی کیفیت امام غزالی پر طاری تھی۔ میں نے کافی گفتگو کر لی ہے اس حوالے سے، اب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ امام غزالی پر یہ بے یقینی، سفسطہ اور لا ادریت 2 مہینے تک طاری رہی، پھر رفتہ رفتہ اعتدال کی طرف لوٹے اور بدیہات عقلی پر اعتماد بحال ہوا۔ یعنی ایک دفعہ تو ہر چیز سے اعتماد اٹھ گیا ان کا، جو ہے وہ اعتبار اٹھ گیا ہر چیز سے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ 2 مہینے کے بعد نا وہ عقلی بدیہات، جو عقل کے ذریعے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، جن کی حقیقت سامنے آتی ہے، جو علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس پر ان کا اعتماد بحال ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں بقول غزالی ایسا صرف مشیت ربانی اور عطائے وہاب سے ہوا۔ یہ جو ان کا اعتماد بحال ہوا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی کہ ان کو ایک سکون مل گیا، قرار مل گیا، اور وہ جو پریشان حالی تھی ان کی وہ ختم ہو گئی، اور ایک بات پر ان کا ذہن قائم ہو گیا، عقلی بدیہات پر۔ یہ رب کی رضا سے ہوا۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ کسی دلیل یا برہان سے، ان کے سامنے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی برہان نہیں تھی، وہ ویسے تو دلائل کی وجہ سے تو وہ الجھے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر نور سے ان کے دل کو تھوڑا ٹھہراؤ ملا اور سکون ملا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز بچی ہی نہیں جو دلیل و برہان بن سکتی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی کہ یہ جو عقلی بدیہات ہوتی ہیں واقعی یہ حقیقی علم کا منبع ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز بچی ہی نہیں جو دلیل و برہان بن سکتی،
جو دلیل اور برہان بن سکتی تھی باتیں، ان سب میں تو شک اور ریب شامل ہو گیا، جس طرح کہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے وہ کس کس چیز کے اندر الجھے اور پریشان حال ہوئے، اور ہر چیز کے اندر شک اور ریب کی وجہ سے پھر اس چیز کو وہ ترک کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور عقلی بدیہات کے بارے میں بھی ان کو شک اور ریب لائق ہو گیا تھا، لیکن پھر بغیر کسی دلیل کے انہوں نے کہا کہ اب اس پر تو کم از کم ہم قائم رہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز بچی ہی نہیں تھی جو دلیل و برہان بن سکتی۔ وہ تو مکمل لا ادریت کی کیفیت سے دو چار تھے، ان پر ایسی کیفیت تاری ہو چکی تھی کہ لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، یعنی کہ بالکل ان کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ وہ پھر ہوا کیا؟ وہ ایک ربانی نور تھا جسے قدرت نے قلب غزالی پر اتارا تھا۔ یہ جو ان کا تھوڑا سا ان کو سکون ملا تو وہ کیوں ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ان کے قلب میں داخل کر دیا۔ اب دیکھیں، ہدایت کی ابتدا ہو رہی ہے اور گمراہی سے نکالا جا رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو اپنی طرف ہدایت دی جا رہی ہے، تو اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ قلب سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے قلب میں داخل ہوا تو ان کو کچھ سکون ملا۔ اب وہ نور کون سا ہے جو قلب میں نازل ہوتا ہے؟ وہ ذکر قلب کا نور ہے۔ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لطیفہ قلب بیدار ہوتا ہے، اس میں نور پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب ذکر الہی قلوب کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر دلوں کو اطمینان اور سکون اور چین نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے جو امام غزالی کو ملی، اور امام غزالی تھوڑے مطمئن ہوئے، اور یہ وہ دولت ہے جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر اس دور میں ہر انسان کو عطا فرما رہے ہیں۔ میں اصل جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، امام غزالی کے احوال کے آئینے میں، امام غزالی کی جد و جہد کے آئینے میں، اور امام غزالی کے فرمودات کے آئینہ میں، اور ان کے علوم و معارف کے آئینہ میں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دور پر انسانیت پر رب ذوالجلال کا کتنا کرم ہے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر انسانیت پر کتنا فضل و احسان فرما رہے ہیں، ہم اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ ایک ربانی نور تھا جسے قدرت نے قلب غزالی پر اتارا تھا، اور وہی نور لا ادریت سے علم کی طرف اور ظلمت سے روشنی کی طرف پلٹنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ٹھہرا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ نور آپ کے قلب کے اندر اترا تو جو آپ پر لا ادریت کی کیفیت تھی کہ لا ادری، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اتنے علوم و معارف حاصل کرنے کے باوجود، اتنی کتابیں لکھنے کے باوجود آپ منتشر الحال ہو گئے، منتشر الخیال ہو گئے، اور آپ کو کسی علم پر اعتبار نہ رہا، کسی کتاب پر اعتبار نہ رہا، ہر چیز سے آپ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ تو اس وقت جس چیز نے آپ کو تھاما اور جس ذات نے آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو جس نے علم پر قائم کیا، وہ اصل میں وہ نور ربانی تھا، اللہ کا نور تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب مبارک کے اندر اتارا، اور اس نور کی وجہ سے پھر آپ علم کی طرف آئے، اور آپ تاریکیاں، وہ جو گمراہی کی تاریکیاں تھیں، دلالت کی تاریکیاں تھیں، ظلمتیں تھیں، ان سے نکل کر روشنی کی طرف پلٹے۔ اور یہ سب سے پہلا سبب تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز ملی، اور یہ سب سے بڑا سبب بھی تھا۔ اسی سے غزالی نے کشف کے برحق اور معتمد ہونے کو ثابت کیا۔ جب یہ نور حضرت امام غزالی کے سینے کے اندر اترا، قلب کے اندر اترا، تو پھر آپ پر کشف کی حقیقت کھلی، جو اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے، جو صوفیاء کرام کو کشف ہوتا ہے، اور وہ باطن کے اسرار، غیب کے رموز ان کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو کشف کی کیفیت امام غزالی پر طاری ہوئی، تو یہ جو نور ربانی ان کو حاصل ہوا، اس کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ کشف ہی دراصل وہ حق چیز ہے کہ جس کے ذریعے بندہ رب کی طرف
رستہ طے کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ جتنے ظاہری علوم ہیں ان میں سے کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنے حواس خمسہ ہیں ان سے حاصل ہونے والے علوم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بدیہات عقلی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علوم و معارف جو عقل کے ذریعے انسان کو، غور و فکر کے ذریعے انسان کو ملتے ہیں، ان پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر رب کا نور حاصل ہو جائے، رب کا عرفان، رب کی نظر کرم انسان کے قلب پر پڑ جائے، تو پھر باطن کے حال اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو حق مقام ہے، اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا امام غزالی فرماتے ہیں، ذرا سنیں، جسے یہ گمان ہو کہ کشف دلائل پر موقوف ہے۔ اب کشف کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ کشف کیا ہے؟ یہ شرح صدر ہے۔ سیدی یونس الگوہر شرح صدر کے بارے میں کتنا کچھ بیان فرماتے ہیں، اور بیان نہیں فرماتے، آپ ہر انسان کو شرح صدر عطا فرما رہے ہیں، اور اسی شرح صدر کا ذکر و بیان کشف کی صورت میں امام غزالی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جسے یہ گمان ہو کہ کشف دلائل پر موقوف ہے، وہ اللہ کی وسیع رحمت کا دائرہ تنگ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو شرح صدر ہے یہ کسی علم کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی، کسی دلیل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کا باطن کھلتا ہے تو یہ علوم کے ذریعے، ظاہری کتابوں کے ذریعے، ظاہری تعلیم کے ذریعے، یا یہ جو ظاہر بینی ہے اس کے ذریعے یہ حاصل نہیں ہوتا، دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، جتنی مرضی یہ دلیلیں دیتے رہیں آپ کا باطن کیسے کھلے گا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک دلائل اس کے موجود نہ ہوں یہ کشف صحیح نہیں ہے، تو وہ دراصل رب کی رحمت کا جو وسیع دائرہ ہے اس کو تنگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی جہاں ایک ایسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل عطا کی ہے اور اس کے ذریعے بدیہات عطا کی ہیں، تو ایک ایسی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو ما فوق العقل ہے، اور جس کا تعلق دلائل سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، محض فضل ربانی سے ہے، محض احسان الہی سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کو یہ دولت عطا فرماتا ہے، اور اس دور میں یہ دولت اللہ تعالیٰ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سیدی یونس الگوہر کے ذریعے ہر انسان کو عطا فرما رہا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں جسے یہ گمان ہو کہ کشف دلائل پر موقوف ہے، وہ اللہ کی وسیع رحمت کا دائرہ تنگ کرنا چاہتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد خداوندی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں شرع کے بارے میں سوال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نور ہے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابہ الی دار الخلود، یعنی اس خانہ پرفریب سے گریز، دنیا سے گریز، اور دار البقاء یعنی آخرت کی طرف رجوع جو ہے وہ اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اب یہ امام غزالی نے بہت خوبصورت بات بتائی ہے یہ شرح صدر کے بارے سے۔ میں نے عرض کیا رہا کہ کشف سے مراد ان کی شرح صدر ہے، تو وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھا گیا، جس کے بارے میں اکثر سید یونس الگوہر گفتگو فرماتے ہیں، شرح صدر والی جو آیت ہے، حضور پاک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے یہ، اور یہ آیت حضور پاک کے سامنے پڑھی گئی اور آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ شرح صدر کیا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شرح صدر دراصل ایک نور ہے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے، یعنی کہ نور جب دل اللہ کی طرف سے ایک نور قلب کے اندر اترتا ہے
تو شرح صدر حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرح صدر کی تعریف کی ہے، وہی کام تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کر رہے ہیں۔ اپنی نظر نور سے اس میں ذات اللہ لوگوں کے قلوب کے اندر اتار رہے ہیں، اور ان کو شرح صدر نصیب ہو رہی ہے۔ ان کے سینوں کے جتنے لطائف ہیں ان کو منور کیا جا رہا ہے اور ان کو شرح صدر نصیب ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت پڑھ کے تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کو شرح صدر عطا فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اصل مسلمان وہی ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کو پھر وہ اپنی طرف سے ایک نور عطا فرماتا ہے، اس نور کے ذریعے وہ سینہ کھلتا ہے۔ یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سید یونس الگوہر کی تعلیم مبارک ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہی ہمارے اکابرین کی تعلیم ہے، یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ پھر بھی اگر ہمیں یہ بات نہ سمجھ آئے تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف اور بدبخت کوئی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور پاک سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نور ہے جسے اللہ دل میں اتارتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ شرح صدر انسان کو نصیب ہو گئی ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجافی عن دار الغرور، جس کا سینہ نور الہی سے بھر جاتا ہے اور جس کے قلب کے اندر اس میں ذات اللہ کا نور اتر جاتا ہے اور جس کو شرح صدر نصیب ہو جاتی ہے، اس کا دل دنیا سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی مصنوعی لذات سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور اس کا مکمل طور پر جو رجوع ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، رب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں سیدی یونس الگوہر کا فیض کیا ہے کہ جس کے سینے کے اندر یہ دولت آ رہی ہے وہ دنیا سے ان کا سینہ سرد ہو رہا ہے، خواہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو۔ جب اس میں ذات اللہ کا نور سیدی یونس الگوہر کی نگاہ کرم سے انسانوں کے سینوں کے اندر اترتا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اور آخرت کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی ناپائیداری ان پر عیاں ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے سینوں میں وہ نور داخل نہیں ہوتا وہ انتہائی گمراہی کی زندگی میں پڑے رہتے ہیں اور حجابات کے اندر رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت مال و اولاد، دنیا کی کثرت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو امام غزالی یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو شرح صدر نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی طرف بھاگتا نہیں ہے، وہ رب کی طرف دوڑتا ہے، اور اس ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے وہ اپنا سامان کرتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ اتنا کرتا ہے جتنا اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور رب کے لیے وہ اتنا کرتا ہے، اور آخرت کے لیے وہ اتنا کرتا ہے جتنا اس نے آخرت میں رہنا ہے۔ اس خانہ پر فریب سے گریز اور دار البقاء کی طرف رجوع، یہ ہے شرح صدر کی علامت۔ یہ المنقذ من الضلال جو کتاب ہے امام غزالی کی، اس کے صفحہ نمبر 6 پر یہ عبارت تحریر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو کل مزید گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زیرو گوہر شاہی مرحبا،
آج بزم مہندی میں تمام ناظرین کو اور حاضرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نارملی میرا پروگرام جو ہے وہ لنڈن یو کے سے ہوتا ہے، چونکہ میں امریکہ وزٹ کر رہا ہوں تو اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے کہ یہ پروگرام یہاں سے کیا جائے۔ اور میرے ساتھ جناب شیخ بلال موجود ہیں جو ہم اس پروگرام کو مل کے کریں گے۔ جس طرح کہ آج جس طرح کہ میں خاص طور سے جو ہم پروگرام کرتے ہیں لندن سے، اس میں دین الہی کی مقدس کتاب دین الہی کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج بھی اسی چیز کو برقرار رکھتے ہوئے میں مقدس کتاب دین الہی کی تلاوت سے اس پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں، اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اور لاسٹ جو ہمارا پروگرام تھا وہاں سے تو اس میں نے چھوڑا تھا کہ نور تیسرا طریقہ جو تھا وہ نور بنانے کا تھا۔ اس کے بعد اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی ہی کو آزما کر دیکھیں۔ مذہب کی قید نہیں، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو، غور سے دیکھیں۔ جب صورت گوہر شاہی نظر آ جائے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و بے خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کریں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے۔ آپ بھی دیکھ کر بات چیت کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیاں کی بیداری اور روحانی طاقت سیکھے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہوں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں، لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب مراقبے یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم نتواں خدا را شناخت۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے، جو کہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے۔ 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے۔ تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے۔ روح بھی جب روح تک ساتھ جاتی ہے، جیسا کہ جبرائیل حضور پاک کے ساتھ جب روح تک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے۔ ایسا مراقبہ غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکو آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو آگے ہم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان۔ جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی ذریعے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبادت سالک کے دل پر آتی ہے۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے۔ وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ پھر وہ تحریر
قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تحریر لطیفہ اقفا کی طرف آتی ہے، اقفا سے اور چمک حاصل کر کے زبان پر چلی جاتی ہے اور زبان سے بے ساختہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اسے تحریر کو مدھم کر دیتا ہے، اگر تحریر زور آور ہے تو لطیفہ سری یا اقفا اسے تحریر کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے۔ یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عام ولیوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے، اور جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبرائیل بھی آ جائیں تو اسے وحی کہتے ہیں، جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر میں مقدس کتاب الہی کی تلاوت کو ختم کرتے ہوئے میں بلال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع پر آئیں اور وہ اس کا ہمیں بہت شکریہ جی سعیدی کی بارگاہ اقدس میں گوہر شاہی مرحبا، اور ناظرین کو گوہر شاہی مرحبا۔ ہم بزم مہدی کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ کیا دور حاضر میں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ممکن ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ بہت فرقہ واریت اور ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں ان کو یہ کسوٹی ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لے کے آئیں، اور امام مہدی کو پہچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں اس میں بہت زیادہ گفتگو ہی نہیں ہوتی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس بارے میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ مسلک جو ہے اس کے اندر بہت گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح سے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے یا جو وہ مانتے ہیں، جب سے یہ مرزا قادیانی نے، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تو اس کے بعد سے جو اہل سنت ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اور پس پردہ اب ان کا ایک نظریہ ہے کہ وہ امام مہدی کا ایک سلسلہ ہے، وہ تشریف لائیں گے، وہ دنیا میں امن قائم کریں گے، لیکن سامنے جو ان کا ہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی ہستی آئے، وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب اس کنڈیشن میں چلے جائیں گے لوگ تو اصل میں تو ایک دن آنا ہے، جو اصل امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، اس کو یہ امت کیسے پہچانے گی؟ تو اگر اس حوالے سے بات کریں تو تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو جھوٹے جو مدعیان ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا وہ بھی بہت سارے ہیں، جس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ جیسے یہ جو انڈیا ہے، انڈیا میں ہی دو ایسے لوگ آئے جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر مہدی سوڈانی کے نام سے جو بندہ ہے اس نے دعویٰ کیا، پھر یہ ملا عمر کا جو سربراہ تھا اس نے بھی دعویٰ کیا، ملا عمر جو طالبان کا سربراہ، اس نے بھی دعویٰ کیا، اس کو بھی لوگ گمان کرتے تھے کہ یہ بھی امام مہدی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ISI، ابو بکر البغدادی، یہ اس سے لوگ، یہ سارے کے سارے جو امام مہدی کا کہتے رہے یا ان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ ان کو مانتے رہے، اور اس سے بڑھ کے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تو باقاعدہ دعویٰ کیا تھا۔ اب جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو اس پس منظر میں جب لوگوں کے پاس اصل امام مہدی تشریف لاتے ہیں تو اس کو بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اس پس منظر میں کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننا جو ہے وہ لوگوں کے پاس وہ کسوٹی ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی کسوٹی ہی نہیں ہے، آپ کو صراط مستقیم کی کسوٹی نہیں ہے، فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، تو اگر آپ کو ہیرے کی تلاش ہو، یہ جو میں باتیں آپ کے سامنے دوستوں رکھ رہا ہوں یہ سیدی صوفی ماسٹر سیدی یونس الگوہر کا خطاب مبارک ہے۔
اسی میں سے یہ ساری چیزیں ماخوذ ہیں، انہی کی تعلیمات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اسی بات کو ہم اپنے طریقے میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سارا انہی کا علم ہے، انہوں کی وجہ سے ہی ہم آپ کے سامنے جو ہے نا یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ سیدی یونس الگوہر فرماتے ہیں کہ یار اب دیکھو تم ہیرے کی تلاش میں ہو اور تم ہیرا لینے نکلے ہو اور تم اس کی پہچان ہی نہیں ہے، تم جوہری ہی نہیں ہو، اب تم جب وہ لینے جاؤ گے تو کوئی بھی چیز، کوئی اگر تمہیں کانچ دے دے گا چمکتا ہوا تو وہ کانچ لے کے آ جاؤ گے، کہ تم تو سمجھو گے یار یہ تو مجھے بہت اچھا ہیرا مل گیا، یہ تو شاید میں بھی کوہ نور کا ہیرا ہو، جی لیکن وہ کوہ نور کا بھائی ہیرا نہیں ہے، وہ ہیرا نقل ہے۔ اصل کو کیسے پہچاننا ہے؟ جب یہ کسوٹی ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم پہچان جائیں گے۔ اب یہ کسوٹی کہاں سے حاصل ہوگی؟ اب جیسے ہے یہ صراط المستقیم ہے، اب ہر فرقے والا کہتا ہے کہ جی میں صراط المستقیم کے اوپر ہوں۔ میرے بھائی اگر آپ اہل حدیث ہیں اور صراط المستقیم پر ہیں تو پھر تم اہل حدیث کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ اگر تم اہل سنت والجماعت سے ہو اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر کہتے ہو تو تم پھر سنی کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ اسی طرح اگر تم شیعہ ہو اور اپنے آپ کو صراط المستقیم ہی سمجھتے ہو تو پھر تم شیعہ کیوں ہو، امتی کیوں نہیں ہو؟ یہ سوچ، یہ ہمیں سیدی یونس الگوہر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ بالکل یہ آپ کا فرمان ذیشان سنیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں، تم آج بھی سنی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، امتی نہیں ہو۔ اور سرکار گوھر شاہی امام مہدی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم تمہیں امتی بنانے کے لیے آئے ہیں، یہ تم لے لو نور، اس سے تم امتی بن جاؤ گے۔ ابھی جب یہ کسوٹی ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے صراط المستقیم کو چوز کر سکیں، ہم کیسے علماء حق کو پہچان سکیں کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، جب نہ ہمیں علماء سو کا پتہ، نہ ہمیں علماء حق کی کسوٹی کا پتہ، نہ ہمیں پھر امام مہدی تو اتنی عظیم اور اتنی بڑی اور اتنی بامرتبہ ذات ہے کہ ان کے بارے میں ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یار جب اپنی ان چیزوں کا بھی ہمیں نہیں پتا۔ جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کیا ہے کہ فرقوں میں مت پڑو، اور ادھر کیا ہے؟ میں تو سنی ہوں، میں تو شیعہ ہوں، میں تو وہابی ہوں، میں تو فلاں عالم کو مانتا ہوں، میں تو فلاں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں تو شیعوں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ تو کافر ہیں، میں تو اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں تو یہ نہیں کروں۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم فرقوں میں ہیں۔ جب تک یہ فرقہ واریت رہے گی تو ہم کیسے اللہ کی رسی کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کا کھوج لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی کہاں سے آتی ہے اور کہاں پہ اللہ کی رسی ہے؟ جب وہ اللہ کی رسی تک ہماری رسائی ہو جائے گی اور اس رسی کو جب ہم پکڑ لیں گے تو پھر یقین جانیں جو رب کی طرف سے معمور ہستیاں آئیں گی، جو علماء حق آئیں گے رب کی طرف سے، جو ہستیاں رب کی طرف سے آئیں گی، جو امام مہدی رب کی طرف سے آئے گا، اس کو ہم پہچان لیں گے اور ان کے ساتھ چپک جائیں گے۔ اب جیسے یہی بات ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، آپ فرماتے ہیں کہ میرا یار ترکی کی زبان بولتا ہے اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب رب جو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہم سنی شیعہ وہابی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو رب سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں بات، اس بات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب اس دور میں یہ چیزیں تو ہیں لیکن کیسے پہچان کریں، اس رسی کے ساتھ کیسے چپک جائیں؟ جیسے آپ مثال لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ تشریف لائے، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت میں آپ کے دور میں ایک ایسا بندہ بھی تھا، اس نے خود نبوت کا اعلان کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ جب یہ حال ہو تو اس نے اعلان کر دیا، اب اس نے اعلان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی موجودگی میں، یعنی کہ ان کے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔
تو پھر کیسے یہ پہچان ممکن ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل میں آپ نے یہاں تک لکھ دیا کہ میرے بعد احمد تشریف لائیں گے. اب یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آنے کا. جب یہ اشارہ بھی ہمیں مل گیا تو لیکن ہم نے پہچانا تو نہیں نا. پھر ان جو نبی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اب ان لوگوں کو کتنے لوگوں نے مانا؟ کیا انہوں نے معجزات نہیں دکھائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کم معجزات دکھائے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کم معجزات دکھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کم معجزات دکھائے؟ اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے ہزاروں معجزات روزانہ رونما ہوتے اور وہ دکھاتے، لیکن کتنے لوگوں نے مانا؟ آپ ہی کی موجودگی میں بہت سے لوگ آپ ہی کے نہ ماننے والوں میں سے بھی تھے اور بہت سے لوگ آپ کے ماننے والوں میں سے بھی تھے. تو اب امام مہدی، کیا ان کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ وہ امام مہدی ہیں؟ وہ ایک ایسا علم کچھ دیں گے نا، وہ ایسی تعلیم دیں گے نا، ان کی پھر نشانیاں بھی تو ہوں گی نا. کچھ چیزیں جو رب کی طرف سے آئیں گی ان کو ہم درجہ بدرجہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یار ان کا اخلاق کیسا. پہلے ان کی اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ یار وہ ذات ہے کیسی. جب ان کے اخلاق کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ تو بے پناہ کرم نوازی ہے کہ میں نے اور آپ نے سیدنا امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی کی قدم بوسی کی. ہم ان سے بالمشافہ اپنی زندگی میں مل چکے ہیں، اور ان کا کیا حسین انداز مبارک، ان کے کیا حسین بولنے کا انداز مبارک. جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسی آواز اس سے پہلے ان کانوں نے نہ سنی ہو. جب آپ واک کرتے، آپ چلتے تو ایسا چلنا یقین جانے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. ایسا خرامہ انداز میں، اتنے پیار سے، اتنی حلیمی کے ساتھ، اتنا سادہ طبیعت، اتنا مزاج زبردست پرخلوص اور ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے والی وہ ایسی کریم ذات، ہر ایک کو گلے لگانے والی. ان کی مجلس میں ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے سامنے غیر مسلم لوگوں کو دیکھا. انہوں نے خود اپنے خطابات، مسلمان آج کا جو کوئی عالم ہو وہ تو صرف اپنی مسجد میں جا کے خطاب کرنا پسند کرتا ہے، وہ تو کبھی چرچ میں نہیں جاتا، وہ تو کبھی کسی سکھ کے گردوارے میں جانا پسند نہیں کرے گا، وہ تو ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ تو ان کے وجود کو ناپاک سمجھتے. لیکن سیدنا امام مہدی کے آپ کردار کا جائزہ لیں، آپ کی شخصیت کا جائزہ لیں تو آپ کہاں کہاں گئے؟ آپ ہندوؤں کے مندروں میں تشریف لے گئے، آپ سکھوں کے گردواروں میں تشریف لے گئے، آپ عیسائیوں کے چرچوں میں تشریف لے گئے. آپ نے بلا رنگ و نسل، بلا مذاہب، آپ نے تمام کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، سب کو ایک جیسا نور عطا کیا. اب جس کے پاس نور ہوگا وہ عطا کرے گا، اور جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ تو خالی باتیں ہی ہیں. جو خالی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ خالی باتیں کر کے چلے گئے، کسی نے ہمیں کسوٹی نہ دی. اب سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے وہ کسوٹی نہ صرف ہمیں عطا کی بلکہ سب کو وہ عطا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی اس کسوٹی کے ساتھ جڑ جاؤ. اب ہم اس بات کو آپ کے فرمان ذیشان جو امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمان فرمایا کہ امام مہدی کی ذات جو ہے وہ نور کا گولا ہے. جب وہ نور کا گولا اور آپ کے اندر رائی برابر بھی نور آ گیا تو آپ اس نور کو پہچان جائیں گے. اور اس کی مثال آپ نے یوں عطا فرمائی کہ جیسے مقناطیس کا ایک بہت بڑا گولا ہوگا، مقناطیس ہوگا، اس کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سوئیوں کو ایک دم سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب جب آپ میں وہ صراط المستقیم آ جائے گی، آپ میں وہ جو حبل اللہ قائم ہو جائے گی، آپ میں جب وہ نور آ جائے گا تو جو ہستی رب کی طرف سے آ جائے گی وہ آپ اس کے ساتھ چپک جائیں گے، آپ اس کے ساتھ لگ جائیں گے. اب جیسے یہ ایک اتنی زبردست قرآن کریم میں ایک واقعہ بھی ہے. آپ کو ایک منٹ کے لیے روکنا چاہوں گا، میں ان کا جواب دے دوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے گی. جی 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 ضرور جی ضرور. یہ ذاکر حسین سلیمانی بھائی نے پوچھا ہے. وعلیکم السلام بھائی. امام مہدی جو ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی وہ روایات ملتی ہیں اور حضور پاک سے جو ہمیں حدیث ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ نہ ہی نبی ہیں اور نہ ہی اللہ کے ولی. یعنی ولایت تو ہونا ویسے، یعنی ولایت کا جو تعلق ہے کہ
اس کے لیے جو ضروریات ہیں کوئی اللہ کی یعنی وحی وغیرہ آنے کے لیے، پیغامات آنے کے لیے. لیکن امام مہدی علیہ السلام سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جو ہیں وہ من جانب اللہ جو ہیں وہ اس مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں جس کو کہتے ہیں امام مہدی. امام مہدی جو ہیں نہ وہ ولی ہوں گے یعنی جس طرح کے ٹریڈیشنل ولی کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی وہ نبی تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں. وہ ہمارا پورا ایمان ہے، یقین ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی اور رسول آئے گا. تو یہ سوال بالکل یعنی سوچنے سے بھی دور دور کا اس کا تعلق نہیں ہے کہ کوئی اور نبی ہے کوئی یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. دوسری یہ کہ وہ ولی یعنی ولایت کی جو ضروریات ہیں وہ الگ بات ہیں، لیکن وہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ ان کو ولی نہیں کہیں گے جی. اور وہ ان کی نشانیاں جو ہیں وہ چاند پر، سورج پر اور مختلف حجر اسود پر مختلف جگہوں پر ہیں. اور چونکہ اگر وہ ان کو کسی یعنی جو ولی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی یعنی ان کا تعلق کسی مذہب سے یقیناً ہوتا ہے، اپنے کسی نبی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے، خود مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں یہ بات کہ نبی ہوں گے تو وہ نبی جو ہیں جو اپنے رسول کا کلمہ پڑھیں گے تو ان کا تو اپنا کلمہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو جو یعنی امام مہدی علیہ السلام وہ مہدی خلیفۃ اللہ ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں اللہ، یعنی جو اللہ کا ایک طرح سے دوسرا روپ ہیں وہ. جی. اچھا، اب اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو وہ ایک ہی طرح کے انسانوں کو ایک کلمہ پڑھا کے یعنی جس طرح سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ تمام دنیا کو مسلمان بنا دیں گے، ہندو کہتے ہیں کہ وہ ہندو بنا دیں گے، اسی طرح سے دوسرے مذاہب میں ہے وہ بنائیں گے تو ایک کیسے کریں گے، وہ تو پھر الگ الگ رہیں گے. مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے کال کے اوتار کو کیسے مانیں گے؟ اور کال کے اوتار والے مسلمانوں کو جو آج موجود ہے وہ تمام انسانیت کو ایک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے ان کا اپنا کلمہ ہے اور وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ چیز دی گئی ہے، یعنی ایک کلمہ، ایک نور، ایک ہی چیز، تاکہ تمام انسانیت کو وہ ایک کر سکیں. تمام انسانیت کو ایک کرنے کے لیے، اور جب وہ تمام انسانیت تمام لوگ ایک ہوں گے تبھی جو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ امن قائم کریں گے، محبت کا پیغام دیں گے. تو وہ جو دینے آئے ہیں ان کا جو مذہب ہے جو ان کو وہ اللہ تعالیٰ کا عشق دینے کے لیے آ رہے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی دین ہے. تو وہ نہ ہی نبی، نہ ہی رسول اور نہ ہی ایک طرح سے ولی یعنی ٹریڈیشنل ولی، یعنی وہ باقی چیزیں تو جو ہوتی ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات وصول کیے جاتے ہیں تو وہ سب کچھ تو موجود ہیں. اب وہ تمام دنیا کو وہ چیز عطا کر رہے ہیں جو کہ پہلے یعنی کیا کہتے ہیں روحانیت میں 12 سال کا کم سے کم چل رہا ہوتا تھا آپ کے نفس کو پاک کرنے کے لیے. وہ اپنی ایک نظر کیمیا سے آپ کے نفس کو پاک کر کے وہ چیز جو آخر میں عطا ہوتی تھی، جو انتہا تھی، وہ اس کی ابتدا میں عطا فرما رہے ہیں، یعنی ذکر قلب کی دولت سے عطا فرما رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ مزید اگر آپ کو تسلی اور تشفی ہو چاہیے ہو تو یونس الگوہر، سید یونس الگوہر جو ہیں لنڈن ٹائم سے 10:30 بجے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے مزید سوالات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام جو ہے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس میں ہم مختصر جواب ہی دے سکتے ہیں. آپ کو سوال کرنے کا بھی بہت شکریہ اور آپ کے آنے کا بھی بہت بہت شکریہ. جی بلال بھائی آپ آگے بڑھائیے. جی بہت شکریہ. تو جیسے یہ قرآن کریم میں آیت مبارک ہے سورہ حجرات کے اندر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مومن ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے تو اللہ رب الکریم نے آیت نازل فرمائی اور اس نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی تو نور تمہارے قلب میں داخل ہی نہیں ہوا. تو معلوم یہ ہوا دوستو کہ امام مہدی علیہ السلام کو وہ پہچانے گا جو مومن ہوگا. اب شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، سلفی یہ امام مہدی کو پہچان ہی نہیں سکتے.
تو امام مہدی کو جب نہیں پہچانے گا، وہ پہچانے گا جو مومن ہوگا، جس کے دل میں نور ہوگا. جب نور آئے گا تو تب ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے. اس لیے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی ہمیں وہ نور بنانے کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں. وہ صراط المستقیم ہم سیکھ لیں. وہ نور جب دلوں کے اندر آ جائے گا تو اس کے بارے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم، یہی تعلیم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی. آپ نے فرمایا اے علی غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کر تو تجھے تیرے اپنے قلب سے کلمے کی آواز آئے گی. اب یہ ہے وہ طریقہ، اور یہی طریقہ مبارک سیدنا امام مہدی علیہ السلام گوہر شاہی کا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں سے پڑھو اللہ اللہ اللہ. جب یہ اجازت ذکر قلب آپ حاصل کر لیں گے، جب آپ کے دل میں یہ نور آنا شروع ہو جائے گا، جب آپ کے دلوں میں یہ نور آ جائے گا، اس نور کی وجہ سے آپ، کیونکہ یہ نور تو رب کا دیا ہوا ہے نا، اس نور کی وجہ سے ہم امام مہدی علیہ السلام تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کو پہچان سکیں گے. اب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں جن کا مختلف احادیث میں ذکر بھی آیا ہے. جب مختلف ذکر آئے اور مختلف نشانیاں بھی ہیں، اور آج کے دور میں ہم امام مہدی کی نشانیاں اور احادیث کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ان احادیث میں اور باقی نشانیوں میں کیسے ہم پہچانیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا مہدی آنے والا ہوگا تو اس وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا، اس دن میں پہلے کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. یہ ہوگا کہ رمضان کا ایک مہینہ ہوگا، ایک مہینے میں 2 چاند گرہن لگیں گے، یعنی کہ ایک چاند گرہن جو ہوگا وہ یکم رمضان کو لگے گا اور دوسرا چاند گرہن جو ہے وہ 15 رمضان کو لگے گا. یعنی کہ ایک ہی مہینے کے اندر 2 چاند گرہن ہوں گے. تو جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جانا کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. اب اسی طرح ایک اور احادیث میں بھی آپ نے فرمایا، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میری اطرت سے ہوں گے، اور پوری دنیا میں ظلم اور استدلال پھیل گیا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کے پوری دنیا میں سے ظلم کو ختم کر دیں گے اور انصاف سے بڑھ دیں گے. اب یہ احادیث، اور پھر ایک اور ایسی زبردست احادیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو ایک رات میں پوری دنیا میں مشہور کر دے گا. اب یہ جو حدیث مبارک ہے، اس حدیث مبارک کو جب ہم سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ سے سنا، ہم نے بارہا سنا آپ کی بارگاہ سے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے اور صبح سو کے اٹھو گے تو آپ اٹھو گے تو امام مہدی علیہ السلام کا چرچا ہو چکا ہوگا، لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی ہیں. تو جب یہ چیزیں سامنے واقعات رونما ہوں گے تو پھر لوگوں کے اندر شوق آ جائے گا، وہ بھاگیں گے کہ یار آپ وہ لوگ ہیں، آپ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی سے ملاقات کی، آپ نے ان کی قدم بوسی کی، آپ نے ان کے دست بوسی کی، تو یار آپ ہمیں ان کا کوئی جملہ ہی سنا دو. آج ہم آپ کو آوازیں دے دے کے بتا رہے ہیں کہ آؤ سیکھ لو. کل کو کوئی ایسا وقت بھی تو آ سکتا ہے، سدا وقت ایک جیا نہیں رہتا. جیسے وہ میاں محمد بخش صاحب نے لکھا ہے نا اپنے کلام میں کہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، کبھی بھی ایک جیسی چیزیں نہیں رہتی. کدی نہ ماں پہ سٹتے رہندے، کبھی نہ موج بہارا، کبھی بھی ایک جیسی گھڑی ممکن نہیں ہے. جب یہ چیزیں آ جائیں گی، ایک ایسا وقت آ جائے گا تو پھر آپ کو چاہت ہوگی، لیکن پھر اس وقت شاید توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. لیکن اس توبہ کے دروازے سے بند ہونے سے پہلے آپ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی ذات مبارک کو پہچان لیں. آج ان کی نشانی چاند کے اندر ہے، سورج کے اندر ہے، حجر اسود کے اندر ہے. ان نشانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی. اب یہ چاند کی نشانی جو ہے وہ اتنی روشن نشانی ہے، اتنی واضح نشانی ہے
کہ امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند میں چمکے گا. اب دیکھیں یہ اتنی زبردست آپ کا فرمان ذیشان. اور ابھی آپ شاید سکرین کے اوپر سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی یا شاید آپ نے کمپیوٹر سے وہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر چینج کر کے جی آپ نے بنا لی. بھائی یہ کیسے بن سکتی ہے؟ اتنا بڑا پلانٹ. یہ جو جال سازی کرتے ہیں وہی جال سازی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں. اب تو یہی تو چیز ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں بھائی. دین میں ملاوٹ، آپ کے کھانوں میں ملاوٹ، احادیث میں ملاوٹ، قرآن کے ترجموں میں ملاوٹ. جب ہر جگہ پہ ملاوٹ چلی گئی تو آپ کی نظروں میں، آپ کے اندر میں، آپ کے معدے میں ہر جگہ پہ ملاوٹ شامل ہو گئی. اب آپ کو ہم آئینہ دکھا رہے ہیں، آپ کو شیشہ دکھا رہے ہیں، آپ کو حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ چاند ہے، اس کے اندر سیدنا امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی کی تصویر مبارک ہے. ہم ان کے چہرہ انور کو جانتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کو پہچانتے ہیں. ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کی مجلس میں، ان کے صحبت میں بیٹھنے کی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج ہم ان کے غلام، ہم پہچاننے کے بعد آپ کو یہ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پہچانیں. آپ اپنے کیمرے سے اس کی تصویر لیں، اس کو دیکھیں اور اس تصویر کو تصویر کے ساتھ ملائیں. اور سب سے بڑی بات، اس تصویر سے آپ کو نور کا حاصل ہونا ہے. آپ ابھی صوفی شیخ نعیم شاہ صاحب نے دین الہی، کتاب مقدس دین الہی میں سے تلاوت فرمائی تو اس میں یہی بیان فرمایا کہ آپ اس میں سے ذکر لے سکتے ہیں. جب آپ کو وہ چاند پورا نظر آ جائے، تصویر گوہر شاہی آپ کو پوری شکل نظر آ جائے، آپ اس تصویر مبارک سے عرض کریں کہ یا سیدنا سرکار گوہر شاہی امام مہدی، آپ کی تصویر ان پتھروں کے اوپر آ گئی، آپ کی تصویر ان حجر اسود، وہ بھی ایک پتھر اس میں آ گئی، آپ کی تصویر ان پتھروں کے اوپر شو مندر کے اندر آ گئی، تو میرا تو ایک دل ہے. تو آپ ایسی نظر کرم فرمائیں کہ اللہ رب العزت کا پاک اور منور نام میرے دل کے اوپر نقش کر دیں. جب ان کا رب کا نام وہ ہستی آپ کے اندر لکھ سکتی ہے تو آپ کو یہ چیز تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یار بھلے کچھ ہو نہ ہو، یہ وہ ہستی تو ہے، یہ رب کی کوئی منظور نظر ہستی ہی ہے جس نے رب کا نام میرے دل کے اوپر نقش کر دیا. یہ کم از کم آپ کو گارنٹی مل جائے گی. جب رب کی نام کوئی ہستی آپ کے دل میں زندہ کر سکتی ہے، جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے ایک لازر مردہ تھا اس کو زندہ کر دیا. اب وہ مردہ جب زندہ ہو گیا تو ایک وقت میں وہ اس کو پھر موت آ گئی، وہ پھر مر گیا. اب وہ پھر مر گیا، لیکن جس کے دل کو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی نے زندہ کر دیا اللہ کے اسم سے. اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تم مر جاؤ، قبر میں جانا، فرشتے آئیں تم سے سوال کرنے کے لیے، تو تم کفن کو اٹھانا اور دکھانا، اس کے اوپر اسم ذات اللہ لکھا ہوگا. جب وہ اللہ لکھا ہوا دیکھیں گے، پولیس والا اگر اس کے اوپر بیج پولیس والا لگا تو وہ پولیس والا، اگر اسم ذات اللہ لکھا تو وہ اللہ والا. وہ دیکھیں گے ارے خاموشی سے سو جا، تو خود اللہ والا ہے، ہم تجھ سے کیا پوچھیں. تو یہ وہ تعلیم ہمیں سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی عطا فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں یہ نور بھر لیں. تو جب یہ نور جب آئے گا تو سیدنا امام مہدی کی ذات آپ کے اندر خود بخود اس نور کے ذریعے سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہستی ہے. ہم تو آپ کو فورس نہیں کر رہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے کہ آپ مانیں، لیکن جب وہ نور آ جائے گا، وہ نور خود بخود آپ سے منوا لے گا. جب وہ نور آ جائے گا اس نور کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، یہاں تک فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں. ایک دن آپ بہت غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت اداس، بہت پریشان بیٹھے ہوئے، تو ابو ذر غفاری آ گئے آپ کے پاس. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر غفاری، کیا تو مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ آج میں کیوں غمگین ہوں؟ کتنی آہ بری، کیسا وہ مقام ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. امیجن کیجئے، تصور میں لیجئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے غمگین اس فیوچر کے، اس مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جب وہ میرا بھائی آئے گا مہدی
اور میں پریشان ہوں, میں سوچ رہا ہوں, اور کیا ابو ذر تو مجھ سے نہیں پوچھے گا میں کن کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اور میں اپنے بھائی امام مہدی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اور وہ مہدی جب آئیں گے تو میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں, ان کے بارے میں میرا دل آج افسردہ ہے. اور فرمایا کہ ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا کہ ان کی شان یہی ہوگی کہ ان کی بارگاہ میں گناہوں سے لدے اور بھرے ہوئے لوگ آئیں گے, لیکن جب وہ ان امام مہدی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے جائیں گے تو وہ ایسے واپس آئیں گے جیسے نوزیدہ بچہ ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا کرم نوازی ہے. یہی وہ تعلیم ہمیں سیدنا گوہر شاہی عطا فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں یہ نور الہی کو بھر لیں. جب یہ نور الہی ہمارے اندر سرایت کر جائے گا, جب رب کا نور اندر آ جائے گا, ہمیں وہ کسوٹی عطا ہو گئی. اب ہم ہیرا لینے جائیں گے تو ہیرا ہی لے کے آئیں گے. اب ہم کسی ولی کو پکڑنے کے لیے جائیں گے, کسی بیعت کے لیے, تو ہم پہچان کے جائیں گے کہ یہ واقعی رب کا ولی ہے یا یہ باتیں کر رہا ہے. اب ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ علماء حق ہے یا علماء سو ہے. تو پھر ہم یہ فرقہ واریت سے نکل کے ہم امتی ہیں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. ہم اب ان فرقہ واریت سے نکل جائیں گے. اب وہی بات آ گئی قالت الاعراب آمنا. ابھی تو ہم نے زبان سے کلمہ پڑھے ہیں, اب ہم نور تو ہمارے اندر آیا ہی نہیں ہے. اب وہ جب نور اندر صلاحیت کر جائے گا تو ہم مومن بن گئے, ہم امام مہدی کو بھی پہچان جائیں گے. یہ ایک کسوٹی ہے جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اور آپ نے یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے وہ ہم شکل مصطفیٰ ہے. اور ہم شکل مصطفیٰ جب ہے تو لاکھوں لوگوں نے جب سیدنا امام مہدی گوہر شاہی سے ذکر قلب حاصل کیا تو ان کو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی. وہ محفل حضوری تک پہنچے. جب وہ محفل حضوری میں پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا تو جب وہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے, وہ کوٹری میں جب سرکار سے ملتے یا گجرہا میں سرکار سے ملتے, وہ جب سرکار سے ملے تو انہوں نے کہا یقین جانیں, ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سرکار گوہر شاہی کو ہی دیکھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا پرتاؤ ہمارے پاس اللہ نے بھیجا ہے. یہ وہ دوسرا دور ہے, یہ وہ اسلام کا نشاط ثانیہ ہے جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے ذریعے سے بلند ہوگا. اور یہ اسلام ہی نہیں, کیونکہ وہ جو ذات ہستی ہے, ابھی ہمارے صوفی شیخ نعیم شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ ہم مسلمان لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پوری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں. وہ مسلمان بنانے کے لیے نہیں آئے, وہ یہ تعلیم اور نور عطا کرنے کے لیے ہیں جو ایک بندے ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, جو تمام مذہب کے لیے ہے. مذہب سے بالا تر رب کا عشق ہے. یہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا فرمان ذیشان ہے. تو آپ کا یہ نور, آپ کا یہ علم, آپ کا یہ عطا کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تمام مذاہب کے لیے ہے. بھلے آپ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, مجوسی ہوں, آپ بھلے خدا کو بھی نہیں مانتے, کوئی بھی ہوں, لیکن آپ آئیں رب کو پانے کے لیے, رب کے نور کے حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کو نظر گوہر شاہی سے یہ ایسی عطا حاصل ہوگی کہ آپ کے دلوں کے اندر رب کا نام داخل ہو جائے گا. جب رب کا نام داخل ہو جائے گا تو رب کی طرف سے معبوس اور منظور جو ہستیاں اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں, پھر ہم ان کے پیچھے لگ جائیں گے, ان کو پہچان جائیں گے. اور یہ ہستیاں ہمیں جب رب سے ملاتی ہیں تو یہ ایک ایسی کرم نوازی کا سلسلہ انسان کے سامنے شروع ہو جاتا ہے کہ رب جب وہ ہستی آ گئی, ہم ان کے ساتھ لگ گئے تو پھر بیڑا پار. جب وہ ان ہستیوں کے سنگ کوئی لگ جاتا ہے تو روز آخرت میں انہی کے ساتھ, جس کی تمہارے اوپر محبت غالب ہوگی وہ روز آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے گا. ہماری یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ہماری یہ محبت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہے, ہم انہی ہستیوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. یہ اگر آپ کے ساتھ یہ نور آ گیا تو آپ انہی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. اب میں اپنے صوفی دوست سید نعیم شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ بھی اس بارے میں مزید ہمیں بیان فرمائیں کہ یہ صراط المستقیم, یہ کسوٹی ہمیں کیسے اور حاصل ہو سکے کہ ہم سیدنا گوہر شاہی کو بہت آسانی کے ساتھ پہچان سکیں. آپ نے بہت اچھی جو پڑھی ہے, بہت اچھی گفتگو کی ہے, اپنی طرف سے جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ بہت ضروری ہے.
کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم تو جو ہے ہم پہلے تو اب سب سے پہلے جو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے خود کو پہچانیں. جی بالکل. تو اپنے آپ کی پہچان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر آپ وہ چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ لے کر آئیں، اور اس کا اندر کی، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک یعنی ایک جہان جو ہے پورے یعنی 7 جہان جس کو کہتے ہیں، پورا کا پورا اندر آپ کے بند ہے، اور آپ کا مرض بھی آپ کے اندر ہے اور اس کی دوا بھی اندر ہے. بالکل. تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ امام مہدی کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جی. امام مہدی کے جھوٹے دعوے دار آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، یہاں تک کہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوہری آفیشلی جو ہے آ کے اب وہ ان کا ظہور ہو جائے اور وہ آئیں اور بتائیں کہ تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ اصل اور نقل کی پہچان وہاں سامنے آ جائے گی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے جس طرح سے ولیوں کی پہچان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں تو آپ کے جو ہر دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ولی جو ہیں یہ کامل ولی ہے. اسی طرح سے وہی چیز لے کے جب آپ آتے ہیں کسی ولی کے پاس اپنے یعنی جو زندہ ولی ہیں تو ان کے پاس بھی جا کر جب وہی چیز ہوتی ہے تو آپ جب وہاں پہنچیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کامل ولی، یہ ذات جو ہے کامل ہے، اور پھر وہاں وہ در نہ چھوڑیں جی، اور ان سے وہ مطلب ذکر قلب حاصل کریں، اس در کو نہ چھوڑیں، اس کو اپنا مرشد مان لیں، وہ سچے مرشد ہوں. اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں. اچھا، دوسری چیز جو آپ نے بھی بہت اچھی بات بتائی تھی، جو قرآن کی جو آیات پڑھتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. جی. اب یہ جو حبل اللہ جو ہے اس کو تمام فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے. جی. قرآن کریم کو وہ حبل اللہ کہتے ہیں. اچھا، قرآن کریم کو تو سب نہیں پکڑا ہوا، سب کے بغلوں میں بھی ہوتا ہے، ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی رکھا ہے، پڑھتے بھی ہیں اور ان سے مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی آیات سے ان کو ورد وظائف میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان سے جو ہے مختلف قسم کے علاج کرنے کی کچھ ولیوں نے کوشش کری ہے. جی. مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن اگر آپ حبل اللہ ہے اور تمام ہی لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ لا تفرقوا، کہ تم فرقہ مت ڈالو. اگر تم نے مجھے پکڑ لیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تمام نے مل کر اگر مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے تھام لیا ہے اس رسی کو، اللہ کی رسی کو، تو پھر فرقے مت ڈالو. تو پھر فرقے اگر آپ نے ڈالے ہوئے ہیں، فرقے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ نے اس حبل کو جو ہے پکڑیں، اور اس کے بجائے آپ نے کیا کیا؟ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ وہابی ہیں، تمام کچھ ہیں، لیکن آپ نے وہ رسی پکڑی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس کے پکڑنے سے آپ امتی بنتے ہیں. تو اگر آپ امتی تو ہیں ہی نہیں سرے سے، آپ نے بھی یہ بات مطلب اس بات میں کہیں سعید نے فرمایا، آپ امتی تو ہے نہیں، آپ تو فرقے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ فرقے مت ڈالو، بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حبل اللہ کو تھاما ہوا نہیں ہے. اگر آپ نے حبل اللہ کو تھاما ہوا ہوتا تو آپ فرقوں میں نہیں بٹتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کی سجیشن ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو پکڑ لو، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا تو پھر تم فرقوں میں نہیں بٹو گے، فرقے نہیں ڈالو گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں کہ وہ حبل اللہ ہے کیا. حبل اللہ جو ہے وہ جیسے مولا علی نے فرمایا، ان سے پوچھا کہ حبل اللہ کیا؟ انہوں نے کہا حبل اللہ میں ہوں. تو حبل اللہ وہ ہیں، وہ ذات ہیں جو آپ کو اللہ کی ذات تک پہنچا دے، وہ حبل اللہ ہے. اب حبل اللہ کیا ہے؟ وہ نور کا وہ سلسلہ ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دے. تو وہ نور کا سلسلہ جو ہے، وہ نور کیسے آتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچاتا ہے، یہ سرکار نے ہمیں، یعنی پہلے سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مولا علی کو جو ہے یہ عطا فرمایا کہ جو شرح صدر کا جو طریقہ ہے کہ غمض عینک یا علی، کہ اپنی آنکھیں بند کرو، وقل واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ اپنی آنکھیں بند کرو اور کلمہ جو ہے آپ دیکھو گے کہ آپ کے سنو گے، آپ کے قلب سے آواز آ رہی ہے. یہ وہی چیز ہے جو پہلے آپ نے بتایا نا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ وہ اعراب آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے یہ ہے مومن. انہوں نے کہا نا قل لم تؤمنوا، ابھی نہیں، حتی یدخل الایمان،
فی قلوبکم، جب تک کہ آپ کے قلب میں ایمان اتر نہ جائے گا اس وقت تک آپ مومن بن نہیں سکتے. تو مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ قرآن یعنی آپ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس وقت مومن کہلائیں گے جب یہ کلمے کا نور آپ کے قلب میں اتر جائے گا. بے شک. یہاں تو یہ ہے کہ کلمے کا نور جو ہے وہ حلق میں اٹک گیا ہے. اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے دوا دی ہے، وہ دوا اگر آپ کے حلق میں اٹک گئی ہے اور آپ کے جسم میں نہیں گئی ہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وہ آپ کے مرض کو شفا نہیں دے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو قرآن ہم نے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، جس کو ہم حبل اللہ سمجھتے ہیں، اس قرآن کو اندر اتاریں. اس قرآن کو اندر لے کے آئیں گے. اس قرآن میں نور ہے، لیکن نور کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وہی طریقہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس نور کو اندر کیسے لے کے آتے ہیں. اور اندر لانے کے لیے جس طرح انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اسی طرح حضور یعنی سرکار بھی یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کرو اور اس کے بعد میرے ساتھ پڑھو. تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اللہ اور اللہ کا، سرکار نے تمام لوگوں کے مندروں میں، مساجد میں، گردواروں میں، چرچوں میں گئے ہیں اور ان کو ان کا ہی کلمہ پڑھایا ہے. کمال کی بات یہ ہے اس میں کہ کلمہ وہ بھی نام کوئی سا بھی لیں، یعنی جس میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جو اپنے ہی، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نام سے ذرا سا ہوا ہے، چونکہ مسلمانوں نے اللہ کے نام کو اتنا بدنام کر دیا. اللہ اکبر کہہ کے جب وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو لوگ یعنی خائف ہیں اس بات سے کہ اللہ کا نام میں یہ تو مسلمان ہیں، ہمیں تو مسلمان بنانے آ رہے. لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے کہا نہیں، اللہ سے اللہ کا کہو، اللہ کہو، واحے گرو کہو، آپ یا عیسیٰ کہو، جو کچھ بھی کرو گے، بات تو وہ اللہ کا جو نام ہے نا، ہر نام اس میں تاثیر ہے، اس میں نور ہے، وہ وہیں جاتا ہے. اللہ کے نام میں تاثیر یہ ہے کہ اس میں وہ نور سے، یعنی وہ کنٹین کرتا ہے نور. جب آپ کے قلب میں جائے گا تو آپ کے قلب میں جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرے گا کہ آپ کی قلب کی صفائی شروع کرے گا. کیونکہ ہمارے قلب میں جو ہے، جس طرح سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس آتا ہے، اس سے وہ جو کچھ بھی وہ جو کالک ہے، جو سیاہی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضور پاک کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے. تو قلب کو صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کا نام ہے. تو اس طرح سے قلب کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تو اللہ کا نام جب اندر جاتا ہے تو پہلے آپ کی قلب کی صفائی شروع ہوتی ہے. قلب کی صفائی ہوگی تو پھر وہ نور آئے گا، اور پھر اللہ خود آپ کے قلب میں اس وقت آئے گا. یعنی کوئی چیز اگر آپ کسی اپنے دوستوں کو بلائیں گے، کم سے کم جھاڑ پوچھ تو کرتے ہیں، گھر کی صفائی تو کرتے ہیں. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں، جو کہ عام تصور یہ ہے تمام مذاہب میں، اللہ تو یہاں ہے، جیسس ہمارے یہاں پر ہے، اور جو ہے گرو جو ہے وہ رام میرے یہاں ہے، بھگوان یہاں، سب لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن میرے دوستو، یہ اللہ خود آپ کے قلب میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار سمجھایا ہے کہ آپ اپنے شرح صدر کریں، اپنے قلب کا، اپنے جو قلب کا منہ ہے اس کو کھولیں. کہ وہ کھولیں گے تو وہ نور جو ہے آپ کے قلب میں جائے گا. جب اندر جائے گا تو آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے قلب کی صفائی شروع کرے گا. جب صفائی ہو جائے گی، وہ قلب صاف ہو جائے گا، تو قلب صاف ہوگا تو نور خود بخود وہاں ٹھہرے گا. یعنی کسی غیر جو ہے جو پاک چیز جو ہے، وہاں پر جو پاک نام ہے اللہ کا، وہ ناپاک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے. جب تک آپ کے قلب کی صفائی نہیں ہو جاتی، آپ کا قلب پاک نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کا وہ نور، وہ نام وہاں نہیں ٹھہرے گا. اس کے لیے اس کا اپنا ہی کام ہے کہ پہلے وہ صفائی کرے گا، پھر وہاں وہ ٹھہرے گا. اور جب ٹھہرے گا تو پھر وہ آپ کا جو قلب میں جو نور آئے گا، وہ نور جو ہے آپ کی رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ نور جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، یہ ایک ولی اللہ ہیں، یہ کامل ولی ہیں، اور یہاں سے
کیونکہ وہ نور جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ نے وہ بلوٹوتھ دیکھا ہے اس زمانے میں ہوتا ہے، دونوں جو ڈیوائس ہوتی ہیں دونوں کیپیبل ہوں، دونوں میں یہ چیز صلاحیت ہو کہ وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ بات تو پکی ہے کہ جو ولی اللہ، جو کامل ولی ہیں، ان کا نور سے تعلق ہے، ان کا نور سے سینہ بھرا وہ مکمل نور ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ امام مہدی جو ہیں وہ بھی نور کا ایک گولا ہے. اب آپ نے اس نور سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، آپ کے قلب میں وہ نور لے کر آنا ہے، آپ نے انیشیٹ کا، آپ نے جو ہے اتنا انرجائز کرنا ہے اپنے قلب کو اس نور سے کہ جو نور وہاں ہے اس سے مل کر وہ کمیونیکیشن کرے. اور وہ جس طرح سے ریڈیو کی فریکوینسی ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں گھماتے ہیں جہاں سے آپ کے اس کے ریڈیو کے فریکوینسی میں اور آپ سے وہ سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ فریکوینسی کا ہے، یہ نور بھی ایک فریکوینسی کی طرح ہے. جس طرح یہ جب ملے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے صحیح امام مہدی جو ہیں یہ ہیں، اور مجھے ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کے قدم بوسی کرنے چاہیے، ان کے پیچھے لگنا چاہیے. تو جس طرح سے سرکار نے کتاب مقدس میں فرمایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ نور کا ایک گولا ہے، جس کے قلب میں نور کی ایک کرن بھی ہوئی تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. جس طرح سے میگنیٹ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی دھات کی چیزیں جو ہوتی ہیں یا لوہے کی چیزوں کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح سے وہ اس نور کو اپنے طرف کھینچ لیں گے. آپ کا کام، ہمارا کام کیا ہے کہ اپنے قلب میں وہ نور کے وہ نور کی وہ جو کرنیں ہیں وہ لے کر آئیں، نور اپنے قلب میں لے کر آئیں، اپنے قلب کی صفائی کریں، اور وہ صفائی کرنے کے بعد وہ نور جو ہے ہمیں صحیح راہ دکھائے گا، صراط مستقیم دکھائے گا، اور وہی ہمیں امام مہدی کو پہچاننے، سچے امام مہدی کو پہچاننے کی ہمیں صلاحیت عطا کرے گا کہ ہم صحیح. اس لیے کہ اگر ہم ان باتوں پہ چلے جائیں جو کہ روایات میں موجود ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو ان کے والد کا نام جو ہے عبداللہ، ان کی والد کا آمنہ ہوگا، اور وہ جو ہیں یعنی دوسری چیزیں، یا دجال جو ہے وہ گدھے پہ سوار ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی. اگر ایک آنکھ ہوگی تو ہر بندہ دیکھ سکے گا. ہم ان آنکھوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں جن آنکھوں سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے تو ہم دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے. بالکل. تو ہم ان کی وہ چھپی ہوئی چیزیں کیسے دیکھیں گے؟ یعنی آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو دجال ہوگا، دجال کو کیا چیز حاصل ہے؟ اس کو اس شیطان کا پورا استدراج حاصل ہے. اس کا جو شیطان کی فل سپورٹ ہے. شیطان کے پاس اتنا علم ہوگا کہ وہ ہر انسان کے، ہر مولوی کے، ہر عالم کے ہر سوال کا جواب دے دیں گے. یہ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ 70,000 علماء جو ہیں وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. وہ علماء جو ہیں وہ کرسچینٹی سے نہیں آئیں گے، وہ علماء جو ہیں کسی ہندو مذہب سے نہیں آئیں گے، وہ علماء جو ہیں کسی اور مذہب کے نہیں، وہ علماء وہ ہوں گے جو دین اسلام سے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ دین اسلام سے ہوں گے، اور وہ علماء ہوں گے جن کو اپنے علم پر، اپنی ڈگریوں پر فخر ہوگا کہ ہمیں کوئی یعنی کوئی ہمیں مات نہیں دے سکتا، ہمارے علم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. وہ اس کے پاس جائیں گے، وہ ایسے کرتب دکھائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا. جب جواب دے گا تو وہ وہاں پر اس بات کا کہ جو ہے اس سے وہ اس کو مان لیں گے کہ یہی خلیفہ ہے اس وقت کا، یہی امام مہدی ہے. اب چونکہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ اس کو جو ہے ایک طرح سے جادو اس کو بتایا گیا، جادو کے ذریعے اس کو ساری چیزیں اس کو بتائی گئیں. یعنی دجال جو ہے نا وہ جادو کا بھی ماہر ہوگا، اس کے ذریعے جو ہے چیزوں کو وہ کرے گا، لوگوں کے یعنی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نظر بندی کر دے گا. ان کو نظر نہیں آئے گا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ ان کی نظر بندی کے ذریعے ان لوگوں کو وہ کرتب دکھائے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا. یار ایسے ایسے کرتب، تو وہ کہیں گے یار یہ چیز جو ہے علاوہ امام مہدی کے اور کون کر سکتا ہے؟ لیکن وہ وہی مولوی ہوں گے، وہ وہی علماء ہوں گے جن کا باس جو ہے وہ دجال ہوگا. جس طرح سے دجال کے بارے میں فرمایا کہ ایک آنکھ سے ہوگا، ایک آنکھ ہوگی یعنی کانا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے باطنی علم سے نام محروم ہوگا، اس کے پاس یہ ظاہری آنکھیں ہوں گی. اور یہ علماء جو جائیں گے
یہ بھی وہی عالم وہی علماء ہوں گے کہ جن کی ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ, یعنی وہ دجال ہی کی ایک آنکھ نہیں ہوگی, ان علماء کی بھی ایک ایک آنکھ ہے, ایک بالکل آنکھ ہوگی. بالکل زبردست. ان کا جو دل ہے اندر سے منور نہیں ہوگا, ان کو باطنی علم سے جو ہے محروم ہوں گے, ظاہری علم ان کے پاس ہوگا, مدرسوں میں پڑھے ہوں گے, مدرسہ بنوریا ٹاؤن سے پڑھے ہوں گے, وہ کسی وہابی فرقے سے ہوں گے, کسی اور سے پڑھ کے آئیں گے, ڈگریاں لے کر آئیں گے. تو وہ جو آئیں گے تو وہ اس کو فالو کریں گے, وہ ان کا بیسیکلی وہ انہی کا امام ہوگا, انہی کا امام, وہ دجال. تو آپ کو اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے ایک ایک عالم کے ساتھ ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں. آپ اس وقت سے بچیں کہ جب آپ کسی عالم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ عالم جو ہے وہ جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا, تو کیا آپ جو ہیں وہ بچ جائیں گے؟ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے جو ذکر کرنے والے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ بھی ڈاواڈول ہو جائے گا. تو آپ کو بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس وقت سے بچنے کے لیے آپ اپنے قلب میں نور لے کر آئیں. آپ جو اپنے شرح صدر حاصل کریں وہ حاصل کریں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی شرح صدر جو ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شرح صدر فرما دی ہے, لیکن آپ کی امتیوں کو خود کرنی ہے شرح صدر. تو اس شرح صدر کے لیے آپ کو تقدو کرنی ہے. آپ نے یعنی یہاں پر الرا ٹی وی سے جو کچھ عطا کیا جا رہا ہے, جو کچھ دیا جا رہا ہے شرح صدر کے حوالے سے, یہاں پر لوگ آتے ہیں, آپ بھی تشریف لائیں اور آنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے شرح صدر حاصل کریں, یہاں سے ذکر قلب حاصل کریں. یہ ذکر قلب یہاں پر بلا تخصیص ہر انسان کو دیا جا رہا ہے. اس کا تعلق خواہ ہندوازم سے ہو, خواہ سکھ ازم سے ہو, خواہ کرسچینٹی سے ہو, تو کسی بھی فرقے سے تعلق ہو, سرکار نے فرمایا کہ روحانیت سیکھنے کے لیے آپ کا تعلق کسی فرقے کسی مذہب سے ہو, اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روحانیت سیکھیں. روحانیت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے, اور روحانیت تک یعنی روحانیت کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذکر قلب حاصل کریں. حضور پاک نے فرمایا, حضور پاک کا حدیث مبارک ہے کہ ہر عورت اور مرد پر, یہاں پر جو بات یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے, مسلمان پر نہیں ہے, ہر عورت اور مرد پر علم کا حاصل کرنا فرض فرمایا ہے. اچھا وہ علم جو ہے کون سا علم ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ ہر عورت اور مرد پر یہ علم حاصل کرنا کہ وہ یہ ذکر قلب کیسے حاصل کیا جاتا ہے, یعنی اس تک یہ حاصل کرنا سب پر فرض ہے. پھر بعد میں ان کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. لیکن اس بارگاہ میں جو بھی آیا ہے, سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی بارگاہ میں جو بھی آیا, ایسے بھی یہاں پر ایسے شواہد موجود ہیں, ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ذکر رکھا ہی نہیں تھا. ان کے یعنی مومن بن ہی نہیں سکتے تھے, باوجود اس کے سرکار نے ان کے قلب کو جاری کر دیا. بے شک. تو اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. یہ وہ بارگاہ ہے جو یہاں آیا ہے, اپنے صدق دل سے اپنی جھولی پھیلائی, جس نے اس کی جھولی میں ضرور وہ ڈالیں گے, اس کو خالی نہیں لوٹائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر کھلے دل کے ساتھ آئیں. یہاں پر بہت سے ہمارے ایسے لوگ آتے ہیں, یہاں پر آنے کے بعد گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بدبختی ہے. آپ یہاں آتے ہیں, کم سے کم اس پروگرام کو سنیں. یونس الگوہر, سید یونس الگوہر جو ہیں, جب وہ تشریف فرما ہوتے ہیں, ان سے گفتگو کریں. آپ کا کچھ سوال ہے, خواہ آپ کسی بھی فرقے سے ہوں, آپ کم از کم سمجھ رہے ہیں. ساری زندگی اگر آپ یہاں پر اگر اندھے رہیں تو وہاں بھی اندھے اٹھیں گے. تو ایسی صورت میں جو یہاں سے جو آپ کو روشنی کی کرن دی جا رہی, جو آپ کو راستہ دکھایا جا رہا ہے, اس راستے کو, اس وقت کو, اس کو سمجھیں, اس کو حقیقت کو سمجھیں کہ یہ ہم کو فری دیا جا رہا ہے. دیکھیں, ہمیں آپ کا قلب منور ہوتا ہے یا کالا رہتا ہے, یا آپ بھٹکتے ہیں, یا ہمیں اس سے کیا فرق ہے؟ یہ آپ کی قسمت ہے. آپ اگر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی ڈاکٹری کی ڈگری لیتے ہیں, کوئی انجینئرنگ کی ڈگری لیتے ہیں, اگر آپ وہ سنوارتے ہیں تو اس سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے تو اسی طرح سے اگر آپ مومن بن جائیں گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
بھائی آپ کا فائدہ ہے، آپ کم سے کم یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، آزمائیں تو کہ آپ کی قسمت میں ایمان لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. جی پھر جب یہاں آ جائیں گے تو ایمان لکھا ہی جائے گا. آپ یہاں سے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، تو اسی طرح سے یہاں سے کوئی خالی ہے. آپ یہاں سے ایمان کی دولت حاصل کریں، اور ہمارا نہ ہم پیسہ لیتے ہیں، نہ ہم آپ کو کوئی ہمیں شہرت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی اور لالچ ہے. صرف ایک ہی یہ لالچ ہے، سرکار نے فرمایا کہ کوئی دل خالی نہ رہے، اس میں واہ اللہ واہ. کا نام لکھ دیتے ہیں، اس میں اللہ کی محبت. یہ لالچ ہے سرکار سے. سرکار نے ہمیں قبول کسی طرح سے ہم ان کے قدموں سے چمٹے رہیں. جی سرکار نے ہمیں یہ عطا کیا. سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں اس کی آگے بڑھانے کی کوشش میں ہماری جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیں، آمین. ہماری اعانت فرمائیں. اور یہی ہماری کوشش ہے، اور یہی پیغام لے کر ہم تمہارے لوگ، ہمارے دوست جو ہیں وہ دنیا میں جاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، آپ عشق حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جائیں، تاکہ آپ کو یہ صراط مستقیم عطا ہو جائے. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ناظرین وہ ختم ہوا چاہتا ہے. میں بلال بھائی سے عرض کروں گا اگر آپ کو مزید کچھ کہنا ہے تو ضرور اس کا کریں، تاکہ ہم پروگرام کو تو جی دوستو، یہ آج ہم نے اسی موضوع کے اوپر بحث کی ہے کہ کیا دور حاضر میں امام مہدی کی پہچان ممکن ہے. تو ایک ہی کسوٹی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم صراط المستقیم یعنی کہ اپنے ذکر قلب کا دروازہ کھولیں. جب یہ ذکر نور، ذکر قلب ہمارے اندر میں آئے گا تو ہم امام مہدی علیہ السلام کی ذات کو پہچان جائیں گے، ہم عالم حق کو پہچان جائیں گے، علماء سو کا فرق جان جائیں گے، جو صحیح ولی اللہ ہے وہ پہچان جائیں گے، اور رب کی رسی کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو یہ وہ تعلیم ہے جو ہمیں رب سے ملا رہی ہے. تو آپ بلا خوف و خطر اور بلا جھجک الرا ٹی وی کے اس دیے گئے نمبر کے اوپر آپ ڈائل کریں، واٹس ایپ نمبر کے اوپر اذن ذکر قلب حاصل کریں، اپنی پریکٹس کریں، اپنے دلوں کو منور کریں اور اس رسی کے ساتھ جڑ جائیں. اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی سوال کرنا ہو، اب سید یونس الگوہر ماسٹر جو صوفی ماسٹر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں یو کے 10:30 کے اوپر، تو آپ ان سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. ان کو آپ سوال اپنے لکھ کے بھیجیں روحانیت کے اوپر، جو آپ کو اس راہ میں مشکل ہے، اس میں ذات اللہ کے حاصل کرنے میں جو آپ کو دشواری ہے اس کے بارے میں آپ سوال کریں، آپ کو اس کا جواب تسلی بخش دیا جائے گا. تو مزید آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تمام لوگوں سے کو گوہر حافظ کریں گے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت. گوہر حافظ.
Marhaba, Assalamu alaikum, Shalom, Namaste, Sasrikal, and peace be with you. Welcome to the Daily Prelude Show. And it's the end of the week, Sunday, the 28th of February. So it's also the end of the month, end of February. And tomorrow will be the start, really, of the first quarter of the year, third month, March. How time is marching on, but we are enjoying ourselves very much here on ALRA TV. So a very warm welcome to any new viewers that we have, and of course to all our established viewers. A very warm welcome to all of you. Welcome to the Prelude Show, to the main event, which is at 10:30, when Sufi Master Younus AlGohar will take to the seat and will conduct his Sufi Online segment, where questions and answers period. There will be also some wonderful advice for us along the way. And Sufi Master mentioned a lot yesterday during that special program which comes on Saturdays about the spiritual master, about the Murshid. And we're going to be discussing that a little bit earlier. But all those that are here, congratulations to you, because you listened to what Sufi Master said yesterday, that it's very, very important that we are in a constant presence of Sufi Master. We are in the company of Sufi Master as much as we possibly can. And that doesn't mean physically following around Sufi Master. If Sufi Master's platform is ALRA TV, that means that the presence of Sufi Master will be here all the time. So whenever we are tuned in to ALRA TV, whenever we're watching videos, we are in contact with Sufi Master. And this is exactly what was discussed yesterday, how important it is for us and why it is important for us. It's not just left at it's important, we must stay in contact with Sufi Master, but the reasons were laid out very, very clearly yesterday, which we're going to discuss a little bit later. So yes, it's the 28th of February, and there's been some highs and lows news around the world, which I'm going to be reporting on more tomorrow on Mission Report Monday, about a few developments in the world, especially in Burma. I don't know if anybody's following the terrible events that are happening in Burma, and I'm forever following it and hoping that China and USA start to get themselves involved. I know USA haven't got the same clout in that area of the world anymore like they used to, and China seemed to be against this coup, this military coup, but they're not really getting involved. And before that really escalates there in Burma, we hope there's interventions from these superpowers, and because we want peace as we do throughout the world. As far as coronavirus is going, great news from lots of countries, especially Israel. I'm going to report on that as well. Their vaccination program is doing extremely well, and they seem to be slipping back into their lives quite smoothly now. And they did have a very strange event to report with a fetus was known to have died of coronavirus. That happened in Israel. So we'll report on all those tomorrow on our show, so please make sure you are in tune. And for now, I'm going to continue with that wonderful spiritual detox and cognitive cleansing course, which is part of the www.suficourse.com, you will remember. And it's very important that we visit, these four, if we keep in our mind those four different rooms of detoxing and make sure we visit those individually every single day, this will help, especially through these troubled times. And Sufi Master broke them down into these four detoxification segments. The first was physical detoxification. The second was mental detox. And the fourth one was spiritual detoxification. But we are on the third one still at the moment, which is the emotional detoxification. And we've covered the first four lessons, talking about optimism versus positive thinking. The second lesson, we spoke about leadership
how to master yourself. And then yesterday we did setting goals and achieving targets, which was really linked to that previous International Day that we were discussing, and optimism and faith. And today we are going to discuss lesson 5, which is all about conjecture and the importance of having a good conjecture. And Sufi Master started off this course by saying one important thing that plays havoc in the minds of people is bad conjecture about others. And when you have a bad conjecture about somebody, you are not on good terms with them. You are always suspicious and doubtful about them and always punishing yourself. So how do we develop a bad conjecture? Goa Shimraba Fizzer said, no, I'm fine. Raring to go, as always. Thank you for asking. But I'm fine. I hope you're okay. When you know somebody is a bad person, you don't want to keep their company. In this case, you have all the reasons to be careful about them. You did not fabricate this conjecture. You developed this bad conjecture for somebody because of their actions and deeds. This is okay. There is no harm in having this kind of bad conjecture about somebody. So when you know for a fact, this is factual now, that somebody is a bad person, you don't want to keep their company. In this case, you have all the reasons to be very careful about them. You did not fabricate this conjecture. You developed this bad conjecture for somebody because of their actions, because of their deeds. This is okay. There is no harm in having this kind of bad conjecture about somebody. However, most of the time, people tend to give others false stories about other people. You may not see anything wrong in their character, but despite that, you believe in whatever you hear on the grapevine and you develop a bad conjecture. This is wrong. And it's very much a trait for society at large, isn't it? Just hearing about the grapevine, listening to if somebody's had a bad experience with somebody else, don't get along with somebody else, for whatever reason, that could be their problem. And they tell us about it on the grapevine, and then we already develop a bad conjecture about that person. We don't even know about them, but because of what we've heard somebody else say, they're not okay. They must be a bad person. Well, look what we might be losing out on. They may have rubbed that person up the wrong way and treated that bad person with bad respect, or have a bad attitude with that person. And, they've developed a bad conjecture. Why should we? We should take everybody on their merits, give everybody a chance. And who knows, they might just need a bit of tender love and care, a bit of friendship, and then they're going to be a different, completely relationship with us than they were with that person who told us about them. Goshim Rabah to all joining. Goshim Rabah, Sister Kelly. Imran Matibai, happy birthday to you. Goshim Rabah, and happy birthday to brother Imran Mati. Many happy returns of the day to you. However, most of the time people tend to give others false stories about people. And you may not see anything wrong in their character, but despite that, you believe in whatever you hear on the grapevine and you develop a bad conjecture. That is wrong. It is not permissible for a Sufi, for a good man or good woman to develop a bad conjecture for somebody without any concrete evidence. When you gossip, you talk about different people. We comment on their lives. Some people get involved in character assassination of others out of jealousy or out of their ego. And a practical person should not be socializing with people who have venom in their mouth. Some people will talk badly about people, and the moment you leave, they will start talking badly about us. Those who sledge certain people or lie about them to ruin others' conjecture about them, these are known as antisocial people. Backbiting, slandering,
placing false accusations is antisocial behavior, and it will make your mind impure. So a mark of a good character is not to develop a bad conjecture until you see it yourself. Do not believe in hearsay. To cleanse your mind of unnecessary pollution, mind your own business. Do not interfere in anybody's affairs. Concentrate on your life. Improve your life. And when you are done improving your life, then offer help to others. A real practical man doesn't waste his time in idle gossip. And obviously this is all about cleansing, isn't it? So this is about our emotional cleansing. Obviously this also pretty much touches upon mental detoxification as well, because they're all interlinked in some stage, aren't they? Our mind, body and soul, spiritual mind, all of these need detoxing. So they're all going to be have some kind of link and some stage where they start to mingle together. So this is very much about keeping our clear mind, keeping a clean and cleansed mind. So keeping a good conjecture about people, everybody, we should have a good conjecture about that. Obviously, apart from those, that there is a solid proof of their wrongdoing, their wrong actions, then, okay, be wary, but you never know why these actions are coming about. Never give up hope on anybody. Just by their actions, they might look like an unsociable, miserable, unhappy, unfriendly, unapproachable kind of person. But we are learning Sufism, spirituality. We want to progress in spirituality, so we have to help others. So if we become like them and give them back the same moods, the same kind of behavior, then where's the contact going to be? When are we going to be able to resolve any issues? So keep a little bit distance, especially from those, as Sufi Master said, with the poisoned tongue. But we always have to bear in mind that we don't know what's going on inside. We don't know what kind of a life they had. We don't know even what kind of a day they've had. We might have just met somebody on one day and they've already been through hell in the morning and in the afternoon, even worse. And then we meet them in a bad mood. Are we supposed to just write them off to say that these are a bad person? Then we don't know what they've gone through. So we should always, and this is all part of our fighting our lower self, fighting our ego by making those efforts, making those first efforts, even if they brush us off, tell us to go away, leave me alone, this kind of thing. It's not going to do us any harm. If anything, it's going to help us fight our lower self, fight our nafs a little bit. And if we get a bit of humiliation along the way. So we should most certainly try to approach everybody, but keep those at a distance. So it's not permissible for a Sufi, for a good man or a good woman to develop that bad conjecture for somebody without the concrete evidence. Gossiping is therefore a no-no. So even what we would call, not dangerous and not very serious backbiting, it's just gossiping. 9 times out of 10, gossiping is talking about somebody else, isn't it? And 9 times out of 10, about 9 times out of 10 is talking about what somebody's done wrong, talking negatively about somebody, what mistakes they've made, what they should have done and what they shouldn't do. This is what most of the gossiping is about. And this all starts to then play in our mind, sink in our mind, and then we start to build up bad feelings about other people. And then where is society going to be? We are here to make a difference in society. If everybody follows the norm, everybody lives for themselves. It's exactly as Sufi Master says, if we all in society live for ourselves, then what happens to society? Who's going to look after society? Who's going to look after humanity? So a mark of a good character is not to develop a bad conjecture
until you see it yourself. Do not believe in hearsay. Do not believe in gossip. And to cleanse your mind of unnecessary pollution, mind your own business. And it's as simple as that. And if we all adopted that, just mind your own business. I think we've all got enough on our plates, haven't we? Especially, those of us who are saying that we're seriously interested in spiritual activities. We're trying to be Sufis. We're trying to learn spirituality. We want a connection to God. Surely we've got enough to do without worrying about what other people are doing, discussing about other people's business. It's nothing to do with us. And most often those people that we find of interest in other people's business, they don't want to tell you their business. If you ask them one question, they'll either shut you up or say, "Oh, that's none of your business, you're being nosy." But they'll always want to know other people's ins and outs. This is a really bad character. We should mind our own business. Don't interfere in anybody's affairs, and concentrate on our own lives. Improve our own lives. Be happy in ourselves. Be positive. Be cleansed. And then afterwards, when we are done, when we've improved our life, when we're happy, when we are full of love, when we feel that we are love, then that's our time. We're going to share it with others. We want to share that love with others, share that happiness with other people. We want to share this mission of love with others. So a practical man does not waste time with idle gossip. And then the sixth lesson in this particular chapter on emotional detox is anger and anxiety. Anger and anxiety. Anger is a natural disaster. There is nobody, including God, who doesn't manifest anger. Anger is not bad in itself. It is a reactive emotion. However, it is about the reason. If you're angry for the wrong reason, it is bad. If you're angry for the right reason, it is understandable, but it's still not good. Some people are short-tempered and easily angered. It is strange but true that when you are angry, your head doesn't work straight or properly. And there are levels of intensity of anger too. Some people are just angry. But if one is angry and explosive as well, then that is problematic. We cannot succumb to explosions and eruptions. Some people express their anger through their disagreement. I don't agree, or I don't like it. Anger is such an extreme emotion that it is self-destructive. It gives false confidence. Some people lose their minds and start throwing things around out of anger. Maybe they will throw their phone and then realize that they're paying a lot of money every month to this, and then they start to regret it later on. And then there is anxiety. When you suffer from anxiety, you should try and fix the problem as soon as possible, whichever is the cause of concern. For example, you may be anxious because you have to pee and you can't go. There is no harm. If you need to pee, stand up to your feet, go to the washroom and pee. As soon as you pee, your anxiety will be gone. Solve the problem and anxiety will go. Some people will have problems, and because of those problems, they have anxiety. But they keep doing things which only increase that anxiety. So anger is a natural disaster. It's an emotion. It's an expression of emotion. And we do find, obviously, some people are short-tempered. They're easily angered. That's the time when you're going to lose respect for those around you. And especially if that reason for anger is for your ego, defending your ego, and those around you know exactly what's going on there, then they're most certainly going to get a very, very negative impression about us. And of course, all of this is for us to be showpieces and showcases of the Sufi lifestyle.
And the Sufi lifestyle is not getting angry and screaming and shouting and throwing things around and losing our respect in society, saying things that we're going to regret later, doing things that we're going to regret later. So it's very important that we become logical about things. And of course, all of this is to do with who's in charge, who is the manager, who is in the driving seat of our emotions, who is in the driving seat of our mind. Are we being controlled by our lower self, or are we being controlled by our higher self? So that's the importance of building up this huge amount of positive divine energy right in the pores, from the pores of our skin right into our inner being, should be just positive. And then we will be all forgiving, we will be patient. All of these are a virtue, all of these are an attribute of God. And these all come with the enlightenment of the souls and with the lowering of the ego, the lower self. So two very important points about for us, and of course both of these as well cover definitely physical detoxification as well. Don't forget anger, anxiety, all of these in the long term cause stress. So as we said, they're all interlinked. If you get angry a lot, if you're always under anxiety, you're always stressed, it's going to pay havoc on your body. You're going to get neck aches, back aches. It's going to lead to high blood pressure, headaches, you name it. When you go to doctors with most conditions, there's stress is always there or thereabouts on that list that they give you of possible causes of your problem. And stress is from this, from getting angry all the time, from being anxious all the time. Mental detox, also exactly the same. We should keep our minds clean, cleansed, pure in thought, and rational in thought. And we become very irrational when we become angry. We make all the wrong choices, all the wrong decisions at the flick of a button. And so this is a carry on from the emotional detox. And we have one more lesson tomorrow, which I'm going to cover. But for now, I think we can invite Sheikh Tanveer to the proceedings, because there was a fantastic release today on our YouTube channel. That's, I'm pretty sure all of us have watched, because there's very high viewership. And we're nearly touching on 10,000 views in 10 hours. And that's great as well, 1.1 thousand likes. And that's discussed today's release, if we're ready for Sheikh Tanveer. Yes, Fizza said, this is all, because Sufi Master is really, most certainly, this is not just about us as individuals as well. Once we have this emotional stability, once our inner is pure, once we have this purity and our emotions are cleansed and detoxed, then everybody else around us benefits. Everybody else wants us to be around them. The world is full of people that we can't wait till they leave the room. Nobody wants them around. When we're at workplaces, when we're at schools, when they're off sick, everybody's happy, everybody's uplifted. And you think to yourself, my gosh, am I like that? You think that sometimes. Are people like that when I'm not here? We want to be the people that people want us around. They feel loved in our presence. They feel upliftment in our presence. And when we leave the room, they speak well of us and they can't wait for us to come back again. And then we only get this when we learn the art of living. And all of these Sufi courses are interlinked, that we can establish a good art of living. Gaushi Marhaba, Sheikh Tanveer, how are you? Gaushai Marhaba, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, Gaushai Marhaba, Reverend Steve, and Gaushai Marhaba, all our viewers at ALRA TV. And I'm fine with Sarkar's Karam. Oh, that's wonderful. So we had, please share with us today's release in this video. Sufi Master reveals the stark difference between Zikr Dil and Zikr Qalb, the heart and
spiritual heart, zikr, the difference between them. The Quran states in chapter 354, Allah is the best of all deceivers. Some seekers are under the impression that they are mu'minin because their heart is pounding with the name of God. Little do they know that it is the physical heart which is pounding heavily, and the spiritual heart remains unawakened. Such are those who deceive others and gloat over their piety, but it is God who is truly deceiving them. So we find out more in this video. So please let us know about this wonderful release. Yes, Brother Steve, today's video release is very, very important. And Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar expounded about a very important and very essential and very fundamental secret. And this secret obviously is pertaining to your the remembrance of the zikr of your heart. Now, this heart in Urdu is, as you know, it is called dil. And dil in Arabic, people, always translate it wrongly, that dil is qalb. Whereas His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi has explained in his book also, The Religion of God, that dil in Arabic is fawad. Dil is the fleshy heart, right? Yes. So that is beating in every living being, be they animals or humans. But when it is translated as qalb, this is where people mistake, and especially those who are in spirituality, they perceive the zikr of dil, zikr of your spiritual, your fleshy heart, to be the zikr of the qalb, that is a spiritual heart. Whereas the spiritual heart or the qalb is a soul. It is a soul, ethereal soul, which God has placed at the position of dil or fleshy heart. Yes. So if one's fleshy heart is engaged in zikr, how would that person come to know that it is qalb, spiritual heart, or it is the fleshy heart, right, physical heart? Yes. This is very secret. So Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar expounded in this brilliant lecture that this capability or this kind of thing comes from only elite of the elite, very rare saints. No, ordinary saints are not given this capability that they could initiate the fleshy heart also. Yes. Right? So Sufi Master explained about this, that those whose spiritual heart is activated or enlightened, they are the people who are called mu'mineen, or they are the ones who are called devout believers. And how can you differentiate among them? You can differentiate by their traits, by their character. And the very thing that they must always be abiding to, they must always be clung to, is the love of the Sufi master, is the love of their spiritual guide. It is impossible that someone is initiated by a saint and the love of that saint does not enter in the heart of that aspirant. So there had been many examples. Where people would claim to be Zakir Qalbi, means their heart was reciting, or their heart was remembering or taking the name of Lord. But they were found to be not actively involved in pursuit of seeking love of Sufi master. Or in the case of Sarkar Gohar Shahi. So Sufi master quoted many individuals, and then Sarkar Rariaz Gohar Shahi, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, explained it that the word, the name Allah,
Now, one Allah that terminates with a loop. That loop is actually the letter meme, M, like English in English M, and in Arabic and Urdu it is meme. And that meme so means whoever granted that particular name which ends in a loop, right? Yes. That is meme. So it is impossible because Allah and that meme, that M is for Muhammad. So the love of Allah and Muhammad will automatically enter in that person's heart. And that person will love Prophet Muhammad and also Allah, of course. So, and the name that is given by His Divine Eminence Sarkar Ra Riyaz Gaur Shahi, that is actually Alif Lam Ra, that is ALR, that is ALRA. ALRA. Now it is written Allah, but in the end it is Ra. It is Ra, that is a letter in Arabic also. So if one is granted the personal name of Allah by His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi, so it is confirmed that Ra has entered in that person's spiritual heart. And that person cannot disrespect His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi, or cannot even think of leaving Sarkar Gaur Shahi. So Sufi Master asked His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi that, Sarkar, I want to teach people, I want to teach these Zakirins, these your followers, about your love. I want to teach them your love. So His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi said that, why do you want to do this? Whereas I am already doing it. So and then Sufi Master asked His Divine Eminence Sarkar, how are you doing this? And then His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi explained about the secret of this, and also told about this secret that there are so many hypocrites, eternal hypocrites, those who come into the fold. But there is a verse in Quran also that speaks that like these hypocrites were in the company of Prophet Muhammad also, and they would claim themselves to be the Mu'min or to be the real followers of Prophet Muhammad. So God revealed these verses, and God said that they are trying to play smart with God. But beware that God is more, God is extra smart. Yes. So they cannot like they would make fun of these things, that, oh, these people don't know that we are not their follower, but they perceive us to be their companion, they perceive us to be their one of their colleague, but they were not in the fold of. So God revealed these verses that they are trying to play smart, but God is extra smart. Yeah. So they cannot play any trick here. So this is the secret. His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi explained that there are so many eternal hypocrites also. When they come to a saint, or when they came to His Divine Eminence Sarkar Gaur Shahi, so their hearts, their physical hearts were engaged in remembrance, and they considered themselves as Zakir Qalbi, or they considered, or they thought that it is their qalb, it is their spiritual heart which is engaged in remembrance. And they were followers for decades or so, and they used to zikr very passionately. They used to participate in zikr sessions in very loud chanting as we do. Yes. And they used to do very passionately, and people would see them that, oh, this man is very passionate, this man is very crazy, and this man loses all his senses when he is in zikr. But who knows that it is his fleshy heart making him to go a bit crazy, or it is his spiritual heart. So about spiritual heart, Sufi Master explained that when spiritual heart is awakened, enlightened, and it is granted the name of the Lord,
then what happens? That it is given to feel, that person is given to feel heart is throbbing, but not always. But if someone is feeling his heartbeat always, then know that it is not your spiritual heart, because his spiritual heart is given only for few times. Just to now it is the spiritual heart. Now it is the spiritual, obviously that is a soul, and that soul is engaged in zikr. Yes. So physical heart is only utilized to engage spiritual heart in zikr, and once spiritual heart is activated and engaged in zikr, then it is going on without stop. So then you don't feel that anymore, and like there could be years and years you would say, oh, I think my heart is stopped or my zikr is stopped. No, your zikr is not stopped, your zikr is going on. But how would you know that your zikr is going on, or your qalb, your spiritual heart is activated? You have to think about this, that what are your emotions, what are your thoughts about your spiritual guide, about His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, about Sayyidi Younus AlGohar, Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Yes. If you feel passion about these personalities, if you feel like committed, if you feel like you don't want to lose their association, no matter what happens, like going away from them is a matter of life and is a matter of life and death, you see. So if these are such are your emotions, that know that your zikr is going on and your iman, your faith is protected in, and it is very much in the merciful sight of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, and this is the indication. Whereas those people whose fleshy heart is only activated, these people are often, found to be involved in playing tricks to, damage the progress of this mission, or to do any, like their ulterior motives, whatever there are, or whatever is their hidden agenda, but they cannot succeed in it, because it is only their fleshy heart which is given to, because God wants to take their services also in the propagation, in the progress of this mission. So unknowingly they are doing this. They think that they are on their they are working on their agenda, but it is actually God who is utilizing this manpower only. So obviously this is very important, and we should all be thinking on this, that it is not our zikr that is going to protect us. It is our association, it is our bond. Our heart has to be connected. Our heart has to be connected with the heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar. Only then we can survive. Otherwise, there is no way. There is no protection that can work, because the only protection is to be in connection, is to be in a permanent relation. Your spiritual heart has to be connected to the spiritual heart of Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar, and only this is how one is protected. Otherwise, there is no guarantee, no matter how many souls in your breast are engaged in zikr, but that can, the moment one develops a bad conjecture, bad thought about, or waswasa, or these kind of whispers, and you start thinking on these whispers, and you begin to have other thoughts also, so you are just misguided, because the spiritual wire gets disconnected there and then. So this is very important message in today's video. Sufi Master explained about the zikr of spiritual heart and the zikr of physical heart. Oh, that's wonderful. Thank you very much, Sheikh Tanveer. We've got a segment of the show now. We're going to be talking about presenting this wonderful mission, which Sheikh Tanveer was just touching upon then. And it's important, especially, there's an old expression, isn't there, that first impressions stick. And what we hear first, the first introduction to any cause, any kind of new instruction that we're having, that first instruction will be the ones that will be stuck with us
And it's very important in presenting anything new to somebody, never mind something as precious and delicate and important as this message of love. So we have most certainly an expert on prevailing this message to others in Nasa Younus, who's been very experienced in talking to people all over the world in all different areas, different activities. So we're going to hand over to Nasa Younus to tell us exactly how we can present this mission, because it's not always being done as effectively as it should be. And we don't want to put anybody else off, but we want to encourage and do it the right way, right from the start. This is what we want to do, help and support one another. So, Goshai Marhaba. Goshai Marhaba. Yes, it's a growing concern. And that's because obviously more and more people want to have a part in doing this mission. Yes. More and more people want to be involved. But obviously there needs to be the right way of doing things, and going on to Instagram and Facebook and other social media platforms and just posting, for example, the images of the divine signs, or just posting random posts and expecting people to understand, that's not going to do the job. And I think the best thing is if we were to put ourselves in the same position. Yes. And we live in an age where technology and information is freely available, which has allowed people to test knowledge, to test various types of a way to authenticate information. So this is why everyone is going to be a lot more skeptical, and rightfully so. Nobody is just going to believe in anything they see on social media or anything that they are sent. So don't expect to send somebody an image of the moon or the sun or Hajr Aswad, and then just expect that they will find guidance. Yeah. And I remember Sufi Master Younus AlGohar once was explaining that in the late 90s, His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi said to Sayyidi Younus AlGohar that you did not come to believe in me. Sarkar Gohar Shahi said that you did not believe in me being Imam Mahdi yourselves. It's not like you did your research and you believed because of the way that His Divine Eminence Gohar Shahi very discreetly and very slowly opened the secrets and very slowly explained the teachings. And Sarkar Gohar Shahi then said that explain to people, reveal the truth unto people in the same manner that I have done to you. And you will find that Sarkar Gohar Shahi has done this by not once claiming that he is the awaited Mahdi. And how is that possible? See, we find this example in Sufi Master Younus AlGohar every single day. People ask him that, why do you believe that His Divine Eminence Gohar Shahi is Imam Mahdi? And he won't answer the question as it is. He won't say that, I believe he is Imam Mahdi because so and so. He is making very clear what is the role of Imam Mahdi and what is Imam Mahdi giving to the world, what is the awaited Messiah giving to the world, which no one has done so before. And you see, when you are, there was this one question from a friend. I've received this question quite a lot in the past few days, that how do we introduce people to this mission? How do we introduce people to His Divine Eminence Gohar Shahi? So for this question, I request that everybody listen very carefully. First and foremost, we don't need to pay too much attention on the rank of Imam Mahdi, the status of Imam Mahdi, of His Divine Eminence Gohar Shahi, the office of Imam Mahdi. We can put that aside. What we need to focus on is only the Quran and Hadith, only the religion itself. If it's Islam, if it's Christianity or any other religion, it comes back to the same thing, the knowledge that we have received in the Bible and the Torah. And if we are talking in regards to Islam, which I'm going to make an example of right now,
then it's very simple to understand. If you want to introduce someone to ALRA TV, to Sufi Master Younus AlGohar, to His Divine Eminence Gohar Shahi, then you can start from the Quran. You don't need to say, Imam Mehdi Gohar Shahi is here, recognize Imam Mehdi, these are the images on the moon, go and look at it and become a believer. That's not how it's going to work. You see, you and I, and every single person that is watching ALRA TV today, we weren't told that His Divine Eminence Gohar Shahi is Imam Mehdi, and within a click, we said, okay, that is the truth, and that is what we are going to realize from today onwards. We were explained these teachings, not only explained, but taught and made to experience these teachings very slowly, in a way that it digested according to our, to the best way that we could understand it, at the best pace. So for those of us that are Muslims and want to introduce their Muslim friends, then you start from the Quran. Today we have Sunnis, we have Shias, we have Wahhabis, Salafis, Ahle Hadith, Barelvis, we have all sorts of sects. And we are taught by the scholars that all the guidance will be found from the Quran. There's only one source of guidance, and that is the Quran. And if that was the case, now, number one, there's no disputing that guidance can only be found from the Quran. But the point is, and a very important question is, that if this statement in its black and white form was true, then why would we have more than 73 sects today? All of them are reading from the very same book, but they are all divided. And in the same divine book, it is written by God. God says, وَإِتْسِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا. That hold tight to the rope of God, hold tight to the divine rope, and do not divide into sects. This is from the same Quran. If you want to introduce someone to this mission, you will ask them, what sect are you from, my friend? They will tell you that they are either Sunni or a Shia or a Wahhabi or so on and so forth. And then you can tell them that this is what the Quran says, that hold tight to Hablullah and do not divide into sects. Do not divide yourselves. Now, only looking in the light of this ayah from the Quran, are Muslims on guidance today? And the answer would obviously be no. So this question, this ayah raises two questions. Number one, and it is a very important question, that what is Habl Allah? What is that divine bond? What is that divine connection? What is the rope of God? Now, when God says in the Quran, وَأَتْسِمُوا بِاللَّهِ, right? Hold tightly onto the rope of God. Then what is this rope? I mean, you will be told by all sorts of scholars that you have to take the Quran for the word that it is. But when God is saying, hold tightly to a rope, where are you going to go? Are you going to go to the mosque and find a hanging rope and just hold on to it tightly? And the answer would obviously be no. So this is alluding towards an esoteric bond between you and God, an esoteric connection between you and God. How will you do that? What is the criterion to finding out and then obviously establishing that connection, that bond between God? Now, this is where Sayyidina Gohar Shahi comes into. This is where their role comes in. You see, today everyone will claim to be a mu'min, a devout believer, an established Muslim who has an esoteric connection with God. Whereas the same Quran, and everyone should pay attention, and if you are listening on a daily basis and you are soaking in this knowledge, then it comes into you naturally. It's not like I've been following a curriculum and I've been taught and I've gone to some madrasa. There are no madrasas. We all sit here on a daily basis and we listen to Sufi Master Younus AlGohar. And at the same time, when you know what is the ideology, what is the mindset of common people today, whether they're Christians or Muslims or whatever religion they belong to, you begin to understand where we are wrong, where we were wrong, where the common people may be wrong. And it's just like a jigsaw puzzle. Everything fits in. And when you are talking to someone, you can present them with these references from the Quran. Now, when everybody today claims to be a mu'min, at the same time, we have in Surah Hujurat, قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّنَّا. When the Bedouins claimed that they are mu'mineen, they are devout believers, God said, and very, it's a very hasty response from God to the Prophet, that قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّنَّا.
قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. That the Bedouins say that we have become mu'mineen. And then God says, nay, say unto them that they are not mu'mineen, they are Muslims having recited the kalima from their tongue. And they shall become mu'mineen only once their hearts receive that divine energy of that kalima, once their hearts affirm the kalima. We have a practical example. We have that in the Quran, and then we have a practical example of the beloved Prophet teaching this and making a very close companion, a very famous companion, experience this. When the beloved Prophet said to Mawla Ali, "Ghammad aynaka ya Ali wa isma fi qalbik la ilaha illallah." The Prophet said to Ali that, "O Ali, close your eyes and hear your heart recite the kalima la ilaha illallah." So this is what we are missing today. This is how you want to introduce this mission to people. That first of all, what is Habl Allah? What is that divine bond? What is that esoteric connection between you and God, which will not allow you to divide into different sects, into different denominations? Whereas today we are divided within only the Barelvi firqa, within only the Barelvi sect. There are so many divisions, let alone the branch that we today call Ahlus Sunnah wal Jama'ah. There are so many divisions. Why? Why is it that from one scholar to another there is a division? Why are we all divided? It is because we do not have a connection, an esoteric bond between God. But the Quran says it verily, that hold tight to the rope of God, to the divine connection between you and God, and only then will you not divide. That's the criterion. So there are two things for you to do right now. First being recognizing what is Habl Allah, what is that esoteric connection between you and God. And you won't be able to do that, if we were able to do that with the scholars that we have today, with the ulama that we have today, we would have done so. We would not be divided. And then here we have His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi, here we have Sayyidi Younus AlGohar, who are rendering these teachings. And like I said before, let's put aside the status of Imam Mahdi. Let us test this methodology. Let us test the criterion that we are being given. And, it's just like the analogy that if we were to imagine that we are all blind and we have to recognize who is our father in the room, that father being God, obviously. So how am I going to establish a connection? How am I going to see and shake the hand of my father if I cannot see him? In comes somebody into the room and he says, let me grant you the power of sight. That is what His Divine Eminence Gohar Shahi and Sufi Master Younus AlGohar are doing. They are giving us the power of sight. And we are then going to be able to see what it is that will require us to be able to establish a bond, a connection with God. So this is how you want to introduce this mission to people. You don't just want to tell them His Divine Eminence Gohar Shahi is Imam Mahdi and you must believe in it. You want to be able to convince them that you want to first of all make them realize what they are missing out on. They are missing out on a firm connection with God, an esoteric connection between them and God. And this is what the teachings of His Divine Eminence Gohar Shahi are providing to people. We do not know today what is Sirat-e-Mustaqim. We hear about it all the time. In the mosques, in Jummah prayers, we hear about it all the time. Everybody being inclined to Sirat-e-Mustaqim, walk on the right, straight guided path. But we do not know what is Sirat-e-Mustaqim. Whereas on the other hand, His Divine Eminence Gohar Shahi teaches that Sirat-e-Mustaqim, what is it? His Divine Eminence Gohar Shahi, by the example that I have just given of what Prophet Muhammad, peace be upon him, said to Mawla Ali, that Ghammad aynaka ya Ali wa isma fi qalbik la ilaha illallah. Right? So this is the divine criterion. You need to awaken your heart in the same way that the Quran instructs. Afaman sharahallahu sadrahu lil islami. That open your breast if you want Islam. This is what God does.
He opens your breast, He activates your heart, awakens your spiritual faculties in order to insert the true essence and core of Islam. Only then will you be entered into Islam. This is what His Divine Eminence Gohar Shahi is providing. So when we talk about zikr-e-qalb, when we talk about the awakening of the spiritual heart, what we are doing is, and what we are talking about is, entering and establishing the divine formula, the name of God. For the Muslims, it may be Allahu. For the Christians, it is Ya Isa, right? Or Ya Qudus, if they come to realize what is the divine formula dedicated to them. If it is the Jews, there's a divine formula in everything that alludes towards God. And you can awaken your heart with that divine energy and establish a connection, a firm connection between you and God. Now, what this does is, Sayyidina Gohar Shahi says that the name of God is obviously, and nobody can deny this, the name of God is divine in nature. So it brings with it divine energy, nur, which what our Muslim brothers can refer to. So when you recite the name of God with your tongue, Sarkar Gohar Shahi said that when you're reciting from your tongue, Allahu, Allahu, or you are holding a rosary, a tasbih, and you recite Allahu, Allahu, that is generating divine energy. But when you are pulling the rosary beads, that nur is being wasted into the atmosphere. When you are saying the name of God in the mosque, that nur that divine energy is going into the atmosphere. It's not going into your heart because it is not yet a recipient for that divine energy. It is not ready to absorb that nur. But once your heart has been awakened, once your qalb has been activated, awakened, and is now able to become a recipient of that nur, only then will you begin to establish a connection with God. And how? These are the spiritual sciences. Sayyidina Sarkar Gohar Shahi teaches that God says in the Quran, "Fazkuruni azkurkum," that if you remember me, I shall remember you. Now, what are the spiritual sciences behind this? Whenever you remember God, Sarkar Gohar Shahi said that God does not like to take upon favors. If you do one good deed, if you do a favor upon God, if you spend 10 pounds towards God, God will spend 1,000 pounds towards you. So when you remember God once, that will generate divine energy, a droplet of divine energy from your spiritual heart. So you said Allahu, it generated divine energy. When you did that, Fazkuruni azkurkum is that now God will remember you and He will now send down 10 droplets towards you of divine energy, of nur. And you are constantly doing this. One day what shall happen is that the nur, the bond that is coming from God towards you, and the nur, that divine energy that is going from your heart up towards God, will one day connect. And once it connects, that is the divine rope. That is the esoteric connection. That is Hablallah, and that is Sirat-e Mustaqim. So we hear about Sirat-e Mustaqim. We hear about Hablallah from the Quran, but we have no idea what it is. We hear about these words and it sounds good and we say, Subhanallah, what beautiful teachings these are. But we do not understand how we can establish this, how we can make it practical in our lives. And Sayyidina Gohar Shahi has, number one, not only taught us the reality behind these words in the Quran, but also told us the spiritual sciences behind it. Fazkuruni azkurkum. Now, this is a very famous ayah in the Quran, that if you remember me, I shall remember you. But the spiritual, the esoteric meaning behind this is that when you remember God, God shall remember you. And as a result, from the spiritual sciences, we realize that every single time you recite the name of God, every single time your heart commemorates with the name of God, your tongue may be quiet, but your heart is commemorating with the name of God, is doing zikr, is remembering God. This is zikr-e-qalb, of your heart commemorating with the name of God. And whenever it does so, it will generate divine energy. And now it is generating divine energy. That energy is going up towards God, and God does not take favors. You take one step towards God, God will take 10 steps towards you. And when that connection is formed, is established, that is Sirat-e Mustaqim. That is the straight, guided path towards God.
These are the spiritual sciences that we have today. And then now we understand the spiritual sciences of awakening the heart. We understand what is zikr qalb, why it is so important, why the Prophet said, La salata illa bi hazuril qalb, that there is no salat without the presence of your spiritual heart. We understand all these points, but then we still have the rank of Imam Mahdi left. So now how will you recognize Imam Mahdi? You don't need to carry out a huge research and then go out on a hunt to recognize Imam Mahdi. You see, God says in the Quran, Yahdi Allahi li nurihi man yashau. God says, to those whom I wish to grant guidance. What does God do first of all? He provides to them divine energy, nur. So from the criterion that we have learned from His Divine Eminence Gohar Shahi's teachings, first of all, we understand what is zikr qalb, how to generate divine energy, right? We are being made spiritually, esoterically, factories of divine energy from within us. But then at the same time, God is saying that to those whom I wish to grant guidance, I provide to them divine energy, nur. Yahdi Allahi li nurihi man yashau. To those whom I wish to grant guidance, I give to them nur. So if you want to recognize what is Islam, if you want to recognize who is the beloved Prophet, if you want to recognize, more importantly today, who is Imam Mahdi, what do you need to do? Do you need to go into the ahadith and go through the books and carry out a lengthy research on Imam Mahdi? Or does God promise that when He wants to grant you guidance, what He will do, which He does in the Quran? So what you want to do is, the criterion of His Divine Eminence Gohar Shahi's teachings of generating divine energy, accumulating that divine energy, which God promises will give you guidance, you can use that same criterion to recognize the awaited Imam Mahdi. You don't need the ahadith. Yes, I mean, it's a very bold statement. Many people will come out and say that, are you nullifying the importance of ahadith? And the answer is no, I'm not nullifying it. But 2,000 years of the Bible, and there are discrepancies in every single translation. 1,400 years of the Quran, and Muslims claim that it's untampered, it's unadulterated. Whereas we all know history. We all know about Hujjaj bin Yusuf and how he added the accents, and that was down to his interpretation of what the Quran is. So how can we say that the interpretation, the understanding of the Quran is not adulterated? And again, to nullify this darkness, to bring us out of this void, His Divine Eminence Gohar Shahi gives us another hope. And what is that hope? In the same form of the Quran, the Quran said, God said that to those whom I wish to grant guidance, I give to them nur. So once you have that nur, once you have established divine energy in your spiritual heart, God will begin to guide you. Then God will begin to tell you that, yes, this is the true interpretation of this ayah in the Quran. This is the true interpretation of this hadith. This is the authenticity of this hadith. And this is the authenticity of this line in the Bible. And this is the true interpretation of the various lines in the Bible. So you want to awaken your spiritual heart to get guidance from God. Once you have established a bond between you and God, an esoteric connection between you and God, a personal relationship between you and God, you don't need books made out of wood. You don't need the ink that is man-made to give you guidance. You have the means of that relationship with God and the beloved Prophet to be guided. And that nur inside your heart will then tell you that, there's another saying of His Divine Eminence Gohar Shahi, that Imam Mahdi is going to be, is a ball of divine energy, is a magnitude of divine energy. It's a ball of nur. And if you have the smallest spark of nur in your heart, then Imam Mahdi, in the same way that two, magnets pull towards each other, that magnetism between divine energy, between nur, you have that spark of nur in your qalb, and Imam Mahdi, the ball of nur, the ball of divine energy, will pull you towards them. So enlighten your heart with divine energy, awaken your heart with the nur of God. Then
Imam Mahdi, the ball of Nur, the magnetism of that divine energy will pull you towards them. It will make you, it will make itself obvious upon you who is Imam Mahdi. And then Sarkar Gohar Shahi very famously said that Mushk ast ke khud bagoyed na ke atar bagoyed. This means that the fragrance never announces itself, that I am the fragrance. The fragrance itself is made known to every single individual in the room of its beautiful scent. So in the same way, and this is why the Prophet said Imam Mahdi will never announce, will never say that I am Imam Mahdi. Why? Because the teachings, we see it today, that the teachings of Imam Mahdi alayhi salam are such that you just begin to applying them into your lives, and it makes it apparent upon you who is the awaited one. It makes it apparent upon you who is, where all this knowledge is coming from. So this should be the way that we introduce this mission to our fellow Muslims, our fellow Sikhs, Hindus, and Christians and Jews alike. Robin Sarao Bhai is also listening. I hope Afnan Bhai is listening. And we have Shohan Ornob from Bangladesh. He also had a few concerns. I hope I've addressed a few of them, and I'll just talk about the technicalities just very quickly. But I hope that you're beginning to understand there is no universal curriculum with which you're going to tell people this mission. It needs to be universal in a way that when you see, when you understand how in darkness you were, you understand the ignorance that you were in and which various points allowed you to see the light, then you can relate to other people that have not yet seen that light, and you can introduce it to them in the same way. You don't just go to somebody. Imagine, we don't know what Coca-Cola is, and it wasn't released 100 years ago. It's a completely new drink, and somebody goes up to you and says, "Here, this is amazing drink, and drink it." Yeah. And you see the glass, and it's full of black stuff, and it's got bubbles coming out of it. You're never going to drink it. You'll be like, "What on earth is this?" So then you have to explain to them that, it tastes very good and it's very refreshing, and make sure that you get the zero, Coke Zero, and not Coca-Cola, because that's full of sugar and is going to make you very hyper. So when you explain these things, then they will understand it. You can't just expect somebody to just quickly douse down what you've given to them. So you've got to do it gradually and in a way that you yourself learnt these teachings. Yes. So this is how you should introduce your friends, your relatives, people on social media to this mission. And if they don't accept, then remember that God said in the Quran that He will guide whomsoever He wishes to. Yes. Guidance is not in our hands. God has clearly instructed that. Our job is that we have received these unique teachings, this bond between us and the awaited one, this bond between the beloved Prophet, which was never established in the last 1400 years, a bond between us and God, and such a bond which has never been established in this way ever before. And obviously, when we have received this bond, we would want to share it with other people. And if they don't want it, well, there's not much we can do about it. They will go into their graves and we ours. So you can do what you can to the best of your ability. But the best way to do it is that you do it in a way that you can relate to them and they can relate to you. There's no universal curriculum by which you can explain this message. So please remember this. And if there are any other questions, just let me know. And I'll join Reverend Steve Bell whenever appropriate. Yeah, this can be really interesting, very, very useful, very beneficial for all of us during this time when people are online all over the place, on all sorts of platforms. And we can beautifully share this message. And also, it's a good chance to share it with friends and family also. But exactly as Nasser Younus said, as an individual, you can always find out a little bit of background about the person first, where they are, what they believe in, what they think, before we just rush in and unload everything we've learnt in 5 minutes. It's too daunting for people. Think of when we learnt to drive, isn't it? Nobody's going to put you straight on the highway
put you in the car and tell you, off you go. You have to be right from the start, because to learn all the different parts, and it's all new, it has to be done very, very gradually. And exactly this with this divine mission. And always leave them with love, isn't it? If they don't accept it, we're not supposed to then be downhearted and tell them, okay, it's your loss, you go, this kind of thing. Leave them with love. Leave them with, okay, if you change your mind, contact us. Leave them with, you can always look on ALRA TV if you want to know a little bit more. And, leave them with love. That's very, very important. Sheikh Tanveer, what do you think? Yes, absolutely. And first of all, my thanks to, and again, my heartfelt appreciation to Nasir for, giving this wonderful style, as to how, obviously this requires a communication, your technique also, as to how you bring this, how you pass this message to somebody who does not know actually. And this beautifully and very eloquently given by Nasir. And also, this is thing that we should invite people to reflect or to ponder as to what is the methodology that we are introducing, why and how is it different from the rest of this stuff that Muslim people mostly believe, and it has been given to them to believe in that all the knowledges are in Quran. But Quran itself says that fasalu ahle zikra in kuntum la ta'lamun, that go and ask about the knowledge that you don't know to people, those who are people of zikr, ahle zikr. No, who are ahle zikr? Who are people of zikr? And Sufi Master explain about this, that people of zikr are the ones who has the key of initiating your heart. Yes. So people don't know. Now, Quran is is giving you a recipe, but you need to go to a pharmacy to have that recipe practically. So where Quran is asking you, or Quran is ordering you to hold fast onto the rope of Allah. But where is that rope? So you need to, look for that rope. And this is what beautifully Nasir explained in today's talk. Obviously, this is very beneficial for all of us as to how to introduce our mission to new people. Wonderful. Just one question, sorry. Shohan Bhai is asking, what should be the way of ALRA TV's video sharing on social media? Now, we find everywhere, from Bangladesh, India, Pakistan, all the way to Europe and United Kingdom and the United States and Canada, everyone is just sharing the video. They just go onto the video, press share and put it onto Facebook or Twitter without any introduction to why they like the video. And again, it's just spamming. You're just spamming the internet and it's not interesting. Honestly speaking, I wouldn't click on it. I wouldn't click on what you've just shared on Facebook or Twitter. So the best way is that you watch a little bit of the video and at least understand why you think it is relatable to your friends, on your friends list on Facebook or Twitter or whoever are following you. They are obviously following you because you're an acquaintance, you're a friend. They know you, you know them. You play football together, you watch cricket together, you do whatever you do together. In the same way, you want to write something in the post that I found so and so fact interesting in this video on ALRA TV. Sufi Master Younus AlGohar is saying why establishing a connection is so important. Please watch so that you can get benefit. You find benefit from it too. So you want to give a very brief reason for why you are posting that video. Otherwise, it's pointless. You can just continue posting it. Nobody will click it, and there's no point of it. You're going to be in the deception that you're doing a mission, whereas it's not really getting the result, the desired result, which is people being benefited from these videos, from this channel. So that is the result that we want. Please remember that. And sorry, Afnan Bhai asked that what should be the start of a conversation between a person I have never met before. And I said that there is no right curriculum. So you start the conversation as you would.
You want to make friends. You don't want to be a preacher. You don't want to be, going on the internet and just preaching to everyone. You want to make connection. You want to relate to people. Why would people just want to listen to what you have to say? Make them relate to you. Hey, I like football. I like cricket. I like studying. I like blah, blah, blah. You start off a conversation, then you begin to understand what they are like, what is their mindset, and then you slowly, very slowly begin to explain to them what the teachings are. Yes. That should be the right way. Yeah, definitely. We can make this a regular effort. We can come back and talk tomorrow as well. Please join us again tomorrow at the same time, 9:45, and we'll discuss more about how we can share this message of love very easily and freely with people. Thank you very much, Nasir Younus, for joining us. Thank you, Sheikh Tanveer, and we'll see you again tomorrow from 8 p.m. Stay safe, stay tuned, and go office.
path of spirituality on Sundays. Terminology that we use in spirituality in Arabic, in Urdu, and in Persian is different from the spiritual terminology that we use in the Western world. Spirituality is the foundation of a religion. Without spirituality, a religion cannot produce any positive results. The spiritualists, the Sufis, have a very responsible job of presenting the truth of spirituality in a way that it is easily understood by people of all walks of life equally. It is very important that you use right words. When you are giving description of spirituality. For example, in Judaism, when spirituality was presented by Jewish Sufis, they couldn't find a better word. And they used mysterious knowledge. Sometimes the words we use are very tricky. Mysterious comes from mystery. And unfortunately, it has a very negative connotation. Mystery. And Orientalists have always used such terminologies due to lack of profound understanding of what they were saying. For example, mystical knowledge. Same thing. An Orientalist will call a Sufi a mystic. I personally do not agree to such terminology. Because when you go
and find out the root word of mystic, you come down to something that is obscure, arcane, hidden, covered. Those who don't have a very profound insight into academic value of the word, they always grab the negative connotation. When Kabbalah was presented as mystical knowledge, mysterious knowledge, the Orthodox Jewish population turned against it. They thought this was mysterious knowledge. Why would we want to learn something which has been mysterious? Had it been truthful, it would have been prominently presented and prominently advocated for. So I would like to give world the original concept of a spirituality. And I would like to tell everybody that every single man has been offered by God 2 different types of religions. A religion for his worldly life and a religion for his eternity. If I ask you, was the religion that Abraham introduced right? You would say yes. He was sent by God. Religion introduced by Adam, yeah, it was right. Religion introduced by Moses, that was right. Religion introduced by Jesus, of course. Religion introduced by Prophet Muhammad, again, right. But the question is, if the first religion introduced by Adam was right, why did we need another one? And then after the second one, we needed the third one. Why? Because these religions established by the messengers of God and repaired by the prophets of God, these religions were aimed at purifying our behavior, purifying our sense of rights upon each other. It was aimed at teaching us how to live a pure life in this world. So in every nation, their system, social system, their behavior, their habits differed from others. Therefore, they needed a tailor-made teachings in order to bring about a social harmony, in order to cater to the needs of all members of the society. So all these religions which were established by the messengers of God,
and repaired by the prophets later on when something went wrong. These religions represent our bodies. But the other religion which was offered to the nation of every single messenger of God was the same. The religion for our soul did not change. However, religions for the bodies kept changing from one era to different era, to another era, from one nation to another nation. But we all share one religion, and that religion caters for the amiable needs of our soul. Without that religion, no religion established by any messenger would work on us. Although we would keep assuming that we have exhibited a wonderful example of religiosity throughout our life, and we would definitely enter paradise. But that is our own assumption. It has nothing to do with the truth. You cannot do without missing the religion of eternity, the religion of the soul. And in order to obtain that religion, which is an obligation upon every nation, upon every single messenger of God, upon every single prophet sent by God, an obligation. No messenger of God, no prophet of God came to this world without practicing that religion of eternity, and that is God's love. Moses without God's love is not Moses anymore. Adam without God's love is not Adam anymore. Abraham without God's love is not Abraham anymore. It is the love of God that functions like the human engine upon which the entire human vehicle runs. That religion is religion of God. That religion is religion of souls. That religion is religion of eternity. Without this religion, you will get nowhere. And you can see it today. Jews without the religion of eternity are nowhere. Christians, Catholics without the religion of the truth, they are nowhere. Muslims without the religion of God are nowhere. Hindus without the religion of God, love, nowhere. But the moment you embrace the religion of God, then anything you do will work. It is very unfortunate that we have always been taught by our scholars, our priests, our pandits, that religions are all about performance of worship. Too much emphasis is laid on performance of worship. And we never want to correct ourselves when we go wrong in terms of being unethical. Our ethical side is always in dark. We may be a dedicated worshipper,
But when it comes to ethics, we do not even know how should we converse with each other with respect. Without ethical values, the fundamental demand of God was that a human being must be selfless. And this is when you will share your money with others, you'll share your food with others, you'll share your abilities, capabilities with others. A good human being is naturally selfless. But our religions do not address this issue, do they? You may find somebody to be a very religious person, but that somebody may be deprived of ethical values. But that somebody who is very efficient in observation of worship, but he's very poor in ethical values. Our religions tell us that we should not be arrogant, but our religions do not tell us if one has become an arrogant person, how should he get rid of this negative trait. Our ahadith tell us that one whose heart is filled with arrogance is not worthy of entering into paradise. But our religion doesn't tell us how to get rid of this arrogance in the heart. Our religions tell us that we should not be sinful, but our religions do not tell us how to stop being sinful. Don't do this. Don't do that. And we say, I try. I refrain myself from doing all these bad things. I refrain for a day or two, and then something within myself pulls me, and I feel compelled to do those nasty things. There is some invincible power within me that makes me do wrong things, and I completely feel helpless. A lot of people, when they have done something wrong, they feel remorse. They repent. But after some time, they do the same thing again. Our religions tell us not to do bad things, but our religions do not tell us how to root out the ugliness from within ourselves. How to root out the negative trait. That is the problem. And spirituality doesn't tell us, don't do this, don't do that. The spirituality teaches us to awaken our souls and engage in God's remembrance.
There are two aspects to God's remembrance. Number one, as a creature of God, you are bound to glorify God. And it is your religious duty. And when you remember God, you're only being dutiful. Because you are religiously obliged. If you don't do that, the religion will tell you you're being a rebel. You have become heedless of God if you don't remember God. And this is the perception of every single religious person in the world, no matter he or she comes from Sanatan Dharma, Judaism, Christianity, Islam, or any other religion. To glorify God is an obligation, a religious duty. Whether or not you're mindful of God. Spirituality has a complete different argument. Spirituality tells us to awaken the souls and teach them to engage in God's remembrance. And the reason why must you engage in God's remembrance? Because when God's name is repeated inside your heart, it generates divine energy. And divine energy is diet to your souls. This is why you need to do it. In spirituality, when God is remembered, it is done without the concept of being fulfilling the obligations made by God. The emotions are put aside. A different approach is taken in spirituality when you engage in God's remembrance. It's not like you're doing a favor upon God when you remember Him. Right? It's like you're employed and you're working, and at the end of the week, your wages will be given to you, and this is why you're working. Sufi also engages in God's remembrance for a reason. And the reason is that by remembering God in a very special way, he happens to produce divine energy. And that is, so to speak, instant gratification. Isn't it? Instant gratification. And then what happens is, in spirituality, we are told, look, you think you're a bad person, right? And you aim to be a good person. Okay? Fair enough. What makes you a bad person is an impure lower self. It is very systematic.
spirituality, it's very systematic. It's not like following shadows. It's very systematic. It's not like God said, go to the mosque 5 times a day and you're going there. And you're bored, but you're just sitting there. You don't want to be there, but you're there because God said it. But that's not the case in spirituality. In spirituality, instant gratification becomes an incentive. And it validates your hard work. You are paid right there. Tell me, if you go to your gym every day and you weigh yourself on the scale every day and there is no change, what will happen? You will be demotivated. You will be demotivated. But if you go to your gym and you spend 2 hours in the gym, at the end of the day, when you put yourself on the scale and you find out you lost half kg today, this is instant gratification, isn't it? It will pull you back to the gym again. And the same thing is with religious people and spiritual people. A religious person goes to the mosque and a church and a temple every day. No change. He goes there for a few days, few months, and then suddenly everything disappears. He is no more religious. He doesn't want to go to temple again. He doesn't want to go to the mosque again. People will come and tell you, why don't you come to the mosque anymore and temple? Yeah, I will come. But he doesn't go there. But in spirituality, you are generating divine energy. You're able to see your progress. You know, if you play cricket and you're a good batsman, during your innings, you keep looking at the scoreboard. Right? And the scoreboard will keep you going. For example, if I'm batting and I'm on 20, I've already scored 20 runs, a thought comes to me, oh my gosh, 20 runs, only 30 left. Let's go for a 50. And I become more responsible in shot selection. I want to make sure, I don't want to play a risky shot. I want to make sure that all my shots are grounded. Ground shot, straight bat, no cross bat shot. So the scoreboard will tame you up. Right? Play a shot and you go for a double. And then suddenly you get a loose ball and you go for a boundary. 4 runs, 26. Only 24 left. And if there is no scoreboard and you're playing, honestly, there is a big difference. Batsman who is always looking at the scoreboard, he is actually calculating. It helps him plan his inning.
And this is exactly in spirituality. He engages himself in God's remembrance, right? And every day, or should I say, every time the heart beats, he gets divine energy. He increases in spiritual strength, and he feels that the desire of sinning is becoming weak and weaker every day. And this helps him. This motivates him to do more and more. But that is not the case in a religion. In a religion, it's a closed door, no window is open. You're trying to fill up a blind well. Anna khu. When you say it in English, it doesn't give you the right understanding. But those who understand Punjabi, they know, because they're smiling, although they do not really know what it is. आपको पता है ब्लाइंड वेल क्या होता है? हाँ, वो तो उर्दू का तर्जुमा है ना. होता क्या है वो? कुआं कभी अंधा होता है? पाकिस्तान में होता है. इखलाक साहब को वहीं से निकाल के लाए थे. अब भी नहीं समझे. अच्छा, ये समझता ही नहीं है. मुर्जा भी मुस्कुरा रहा है, समझ में उसके भी नहीं आया है. Okay. Spirituality is like a personal venture, isn't it, Brother Steve? Spirituality is like a personal venture. Like you're doing it for yourself to improve quality of your life. That's the difference between religions and between spirituality. I want to talk about the role of a Sufi master. A religious establishment has always shown a very rigid opposition to spirituality. Always. Why? The reason is not known, right? I don't know what could be the reasons. What I can imagine is that maybe there are those who are not meant to be
spiritualists. Maybe something is different in the nature of their soul, in the nature of their heart. Maybe they are a misfit in spirituality. Therefore, they do not want to understand spirituality. I have books from different saints of God. This is from Sultan Akbahu. This is from Data Ali Hajweri. This is from the Grand Sheikh Abdul Qadir Jilani. Fayuz Yazdani, Fath Rabbani. In Pakistan, 30 years ago, if you went to a clinic to see a doctor, the doctor wouldn't write you a prescription. He wouldn't ask you to go to a chemist and buy the medicine. They would give you medicine. They would add a spoon of strong liquid and mix it with water. Make a big bottle and they give it to you. And it's highly concentrated liquid that they give you as a medicine. They dilute it in water. These books have 1 spoon of spirituality in 1 kg of Sharia water. 1 spoon of spirituality diluted in 1 kg of water. And what comes from Sarkar Gohar Shahi is highly concentrated spirituality. It will dilute once it's inside you. That is the difference. The more concentrated form of spirituality is offered to you, the more opposition is going to be faced. To people who practice religions, spirituality is like alien to religions. It's not difficult to understand what spirituality is. But you see, what happens is God works in mysterious ways. When He doesn't like somebody, He doesn't grant them power of understanding. You cannot understand spirituality if God is not happy with you. And that's the case with most of the people. Those who do not want to understand, they are those who have angered God. I hope you understand my point, right? In Pakistan, His Holiness Sarkar Gohar Shahi issued a statement, a very mighty statement. And His Holiness Gohar Shahi said, in order to obtain God's love and to recognize God, learn spirituality, no matter what religion or faith you practice.
Signboards were made, billboards were made, and this message was advertised, publicized on a very large scale. As soon as it was spotted by the religious scholars, they started barking, started raising all sorts of objections. And one of the main objections was, how can one reach God and recognize God without any religion? And His Holiness Gohar Shahi said, spirituality has nothing to do with any religion. It is a practice in which you awaken your souls and you strengthen them. Like in mesmerism, in hypnotism, you obtain energy from the blue flame of fire from the sun, and you strengthen powers in your eyes. Similarly, in spirituality, you concentrate on God's name on your heart, and you obtain divine energy from God's name, and you strengthen your soul with the divine energy. And when the souls are raised up, when the souls are strengthened enough to perform a spiritual journey, you're able to access God. It has nothing to do with any religion. This statement is an unprecedented statement. No such message came from anywhere. Have you heard such a statement? Spirituality has nothing to do with any religion. You awaken your soul, strengthen them, and access God. Simple. What made people not understand it was a point which was missing. Hmm? And the point was, through Gohar Shahi. And His Holiness didn't want to make any claims, because His Holiness is not in the business of portraying himself, projecting himself. His Holiness Gohar Shahi is all focused on giving without finding recognition, without looking for any sort of recognition. And we are inheriting it from His Holiness Gohar Shahi. When Brother Steve sits here for an hour and he talks about different issues, he helps humanity, it is not on his mind that he should be projecting himself. That is an example of selfless character. We live in a very hectic world. Coming here all the way from Sutton at least takes 30 minutes. And then go back, you need another 30 minutes. And then you sit here for 1 hour, 2 hours are gone. He's not paid for what he does. It's a labor of love, a mark of selflessness. Isn't it? We wouldn't do this if we were religious, would we? We wouldn't do that. We're doing it because we are Sufis,
Spirituality is teaching us selflessness. In religions, you are only concerned about your worship. The more you worship, the merrier you are. Although this state of being merry is self-implicated. God hasn't confirmed to you that your worship has reached me and it has pleased me. So my son, open your legs and enter the hellfire. I'm sorry, enter the paradise. No. बात समझ आ रही है तो खैर है, इंग्लिश समझ नहीं आती तो क्या हुआ? गुड। देखो ये भी स्पिरिचुअलिटी में होता है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है लेकिन बात समझ में आ रही है, हालांकि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन करम है। Is it boring? अदनान भाई क्या हाल है? बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाए। कल मैं आपका जिक्र कर रहा था, मैंने पूछा कि अदनान भाई नहीं आए, गायब हो गए, तो आप तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाजिश। So what are you going to pick? Religion or spirituality? Religion is just a dictator. It tells you do this, do that, do this, do that. And you do not know whether what you're doing is worthy of acceptance in the court of God. You do not know that. You just keep doing it, only to find out in the end that it was all wasted. When your salat will be thrown back at your ugly faces. Nahin? Gully boy is smiling mysteriously. Perhaps he remembers what we discussed last night. It was totally different. Gully boy was sitting with us last night, and I was telling everybody that God is more eager of manifesting His anger than manifesting His love. That's what I said. Because He created a majority of human beings for hellfire. Right? If you want to manifest love more than anger, then you create more loving souls so that you can manifest more love. But in contrast, if you create more hellbound souls and minute minority of loving souls, intentions are clear. Your good Lord wants to exhibit His anger more than He wants to exhibit His love.
Perhaps this is something which gully boy thinks is not digestible. But that's what it is. Right? If you, for a fraction of a second, imagine, based upon analysis, if you analyze the situation in this world, will you be able to provide me with an evidence that God's love prevails, everybody is good, everybody is selfless, everybody is honest? No. It looks like the control of the world is in the hands of the devil. Those who are evil, they are well protected. They do every ugly thing in their life and they easily get away with everything. But the good ones, the stupid ones, who stick to being honest in this world, they're always suppressed. They always suffer. They always painful. And there is no hope for them. So naturally, you are inclined to be bad. Isn't that true? Tell me, do you think by looking at the affairs of the world, this world is in good hands? In hands of God? You think God is running the entire universe? Especially India and Pakistan? No. So it's like God created more and more people, and such people who will definitely anger God. Isn't that true? I mean, if you invite all the bad people to a party and they misbehave and they do all the bad things, you only curse yourself. Why did you invite all these bad people? If there are only 2 or 3 good people, just invite 2 or 3 good people. Don't invite bad people. They'll screw you up. It's like Murtaza. Murtaza has a history of buying old, rotten cars. And his ideology is, let's buy a cheap car, and then I'll fix it. And a year passes by, 2 years pass by, 3 years, 5 years, 10 years. And he's constantly fixing it. I was telling Gully Boy, not directly Gully Boy, but he was just overhearing. But I was saying last night that God said He wanted to be known. But the type of people He created are those who do not want to know Him. You think all these mullahs in India, in Pakistan, Bangladesh, they want to know God? No, these pandits, a majority of them, you think they want to know Bhagwan?
They want to know God. They don't give a damn about God. So we were just analyzing what did God want and what has happened. He wanted to be known. But then only God knows what happened. You know, according to our tiny bit of intellect in there, we understand if you want to be known, you will definitely create a type of people who will have this inborn nature that they want to know you. Right? So he said he wanted to be known, but when he created the creation, he ended up creating all the dirty souls, all those who didn't want to know him. So what happened? Something really bad thing happened, right? Something really bad. Completely opposite of what God wanted to do. Kuntu kanzan makhfiya. I was in the hidden treasure. I love to be known. Wanted to be known. For example, look, if 10 people are sitting here in this room and 9 of them are those who will do anything and will make Nadeem angry, do you think in future Nadeem will ever invite such people? Nadeem? But you see, God wanted to be known. And according to Quran, majority of human beings and jinn that he created were created for hellfire. Now, the religious scholars in Islam will tell us, you should not discuss this. It's kufr. Very bad. Don't think about God. And on many occasions in the Quran, God said, think deep. Yatafakkarun. Think deep. So when you think deep, then there is a problem. Gully boy, what do you understand? Did I say anything wrong? Wrong? He's saying it himself. He's admitting it himself. Tell me, what is easy to do? To hate or to love? In this world, to hate. Why is that? Is this because God manifested hatred or God manifested love? God manifested love. But somebody else manifested hatred. And he manifested it so abundantly. Hatred is in every heart. Love is nowhere to be found. Do you understand that? God talks about sincerity, being pure. Doesn't he? Gully boy?
But then why is he luring you into damsels of the paradise and palaces? Huh? Well, if God said, if you worship me, I'll send you to paradise, and there in paradise you'll have 70 damsels, you will be indulging yourself in the company of 70 virgins. So day and night when you worship, the virgins will be screwing up your head. True. Where is purity of faith? Nowhere. Gone. Gully boy, what do you think? Why are you smiling? 100%. Points to ponder. So a religion is like a maze. You know what maze is? What is it? Table. Maze. Puzzle where you can't solve it. Yeah. And spirituality is straightforward. Straightforward. That is why religious people do not like Sufis. Because they are straightforward. As straight as an arrow. And religious people are as crooked as Nadeem and Anwar. Crooked. انور بھائی ہنس رہے ہیں. That's all for today in English. I think this is enough, isn't it? It is enough. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا ہوں کہ اپنی پہچان کی خاطر ہے بنایا سب کو، سب کی نظروں سے مگر خود کو چھپا رکھا ہے. دکھتے نہیں ہو سامنے، آتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم. حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم. یہ معبدہ حرم، یہ کلیسا، یہ دیر کیوں ہر جائی ہو، تبھی تو بتاتے نہیں ہو تم. تم ایک گورکھ دھندا ہو، سب کے گلے کا پھندا ہو. تم ایک گورکھ دھندا ہو. رنگ طریقت کا یہ پروگرام ہے اور اس میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم بیان کریں گے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو سرکار گوہر شاہی نے فرمایا ہے 1000 سال پہلے غوث اعظم وہ بھی کہہ کے چلے گئے تھے. آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تعلیمات گوہر شاہی وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو زمانہ چھپاتا آیا ہے، لیکن جن کو یہ اپلبدھ ہو گئی، جن کو یہ دستیاب ہو گئی، مل گئی، وہ کوئی تو بابا فرید بن گیا، کوئی سنت کبیر بن گیا. آج تم کو بھی مل جائے گی، تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، فیوض یزدانی.
سلطان الفقراء کیا ہوتا ہے، ان کے حالات زندگی کیسے گزرے ہیں، آج کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم ابتدا کر رہے ہیں اس حدیث مبارکہ سے، کنت کنزا مخفیا، فأردت ان عرفا فخلقت الخلق فبی ارفعونی، کہ میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، تو میں نے ارادہ کیا ان اعرف، کہ مجھے پہچانا جائے، میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میرا عرفان حاصل ہو کسی کو۔ فخلقت، تو پھر میں نے مخلوق بنائی، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق بنائی، فبی ارفعونی، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اب اس کی مزید تشریح ہے، کن تو ہاہوت، کن تو ہاہوت، میں ہاہوت میں تھا، کن تو ہاہوت، میں ہاہوت میں تھا، کنزن یاہوت، اور خزانہ یاہوت میں، مخفین لاہوت، چھپا ہوا تھا لاہوت میں، فأردت تو ملکوت، ارادہ کیا ملکوت میں، ان اعرف جبروت، پہچان ہو جبروت میں، فخلقت الخلق ناسوت، ناسوت میں مخلوق کو بنا دیا۔ کہ میں تھا ہاہوت کا، مثل خزانے یاہوت کے، اسی دن موقع ملے گا تو میں یہ ہاہوت اور یاہوت اور لاہوت کا سمجھاؤں گا۔ مخفی مقام لاہوت کے اندر، بس میں نے ارادہ کیا عالم ملکوت میں کہ میں پہچانا جاؤں عالم جبروت میں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کے عالم ناسوت کو پیدا کیا، بس مجھ سے ہی مجھے پہچانا عارف عاشق ذات سرچشمہ چشمان حقیقت ہاہوت نے۔ دویم مرتبہ تعین اول اور تجلی اولا ہے۔ دویم مرتبہ جو سیکنڈ جو سٹیٹس ہے وہ تعین اول ہے، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے تھا وہ کہاں ہے، تعین اول، اور تجلی اولا، سب سے بڑی جو نور کی شعاع نکلی، یہ مرتبہ وحدت ہے، یہ یعنی عالم ذات کا اپنی ذات اور جملہ صفات و اسماء کی نسبت ایسا علم کہ جس میں کسی اسم و صفت کو ایک دوسرے سے امتیاز نہ ہو،
یعنی ذات میں علم ذات اور جملہ صفات اور اسماء بلا امتیاز اس طرح مندرج اور شامل ہو جیسے تخم اور پھل میں درخت بمائے جملہ شاخوں، پھلوں، پھولوں، پتوں اور کانٹوں وغیرہ کے شامل اور موجود ہوتا ہے۔ اس جگہ 4 اعتبارات یعنی علم، وجود نور، شہود و ظہور پاتے ہیں۔ اس مرتبے کا دوسرا نام حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس تعین کو مرتبہ اول، عقل کل، عقل اول، برزخ کبریٰ، برزخ البرازخ، عالم صفات، قلم اعلیٰ، لوح محفوظ، الکتاب، مخلوق اول، مبدع اول، حقیقت الخالق، ابو الارواح، ابو الکبیر و رابطہ اول، عالم اجمال اور کنز الکنوز ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی، اب کہیں گے اردو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سویم مرتبہ تعین دویم اور تجلی ثانیہ ہے۔ اس مرتبے کے اندر ذات نے علم ذات کا اور اپنے جمیع صفات و اسماء اور جملہ ممکنات کا تفصیلاً، مجموعاً، جملاً اور الگ الگ امتیاز پایا ہے۔ یہ مرتبہ احدیت کہلاتا ہے۔ اس مرتبے میں جملہ صفات 7 یعنی 7 صفات ذاتی یعنی صفت حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر اور کلام نے ظہور پایا ہے، اور یہ کلمات اس میں 28 ہیں کہ ان کو اسماء الہی اور حقائق الہی کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ لاہوت لامکاں کا ہے۔ یہ مرتبہ ہر آلائش، حدث و شہادت اور کدورت کون و کثافت و مکان سے پاک ہے۔ یہ محض بحر انوار غیب اور دنیائے اسرار لطیف ہے۔ یہ مقام ارواح سے بالا تر ہے۔ اس مرتبے کو مخفیاً لاہوت کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ چوتھا مرتبہ عالم ارواح کا ہے، جو کہ ہر مادے سے مجرد اور منفرد ہے، اور اجسام کے عوارض، الوان اور اشکال سے پاک ہے، اور قابل ادراک کہ خود اور غیر خود ہے۔ اس لیے الست بربکم کے جواب میں ارواح نے بلا اس مقام میں کہا۔ اس مرتبے کو مرتبہ جبروت کہتے ہیں۔ عربی میں اجبار جوڑنے اور ملانے کو کہتے ہیں، اور جبیرہ اس لکڑی کی چپٹی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھتے ہیں۔ یہ مرتبہ مراتب الہیہ اور مراتب کونیہ کے درمیان بمنزلہ پل، سیڑھی اور واسطے کے ہے۔ اس لیے اس مقام کو مقام جبروت کہتے ہیں۔ یہی مقام جبرائیل کا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان وحی کا وسیلہ اور واسطہ رہے ہیں، اور عبد و معبود، خالق و مخلوق اور رب و مربوب کے درمیان تعلق جوڑنے پر مامور ہیں۔ یہ مقام عالم غیب اور عالم شہادت یعنی عالم ارواح اور عالم اجساد یا عالم لطیف، عالم کثیف کے درمیان گویا ایک برزخ، پردہ اور سیڑھی کا ہے۔
یاد رہے کہ آفتاب ذات نے جب افق وحدت سے ظہور کثرت کی طرف جلوہ فرمایا، یاد رہے کہ آفتاب ذات نے جب افق وحدت سے ظہور کثرت کی طرف جلوہ فرمایا تو نور ذات سے 7 مختلف ذاتی صفات کی شعائیں نمودار ہوئیں. یعنی when the sun of God's essence from the horizon of unity jumped from loneliness to abundance, he manifested 7 different lights. آفتاب ذات نے جب افق وحدت horizon of unity ظہور کثرت کی طرف جلوہ فرمایا تو نور ذات سے 7 مختلف ذاتی صفات کی شعائیں نمودار ہوئیں. یعنی صفت حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام، اور اسی کے مطابق 7 مذکورہ بالا مراتب اور 7 تعینات قائم ہوئے. جیسا کہ آفتاب کے ذاتی نور سے 7 مختلف الوان اور رنگوں کا ظہور ہوتا ہے جبکہ وہ کسی شفاف محدب جسم سے گزرتا ہے، جنہیں ہم اکثر شبنم کے قطروں اور قوس قزح کی صورت میں روزمرہ دیکھتے ہیں. آفتاب ذات کے یہ 7 نزولی رنگ عالم کثرت جملہ تنوعات کے ہر علوی اور سفلی اور غیب و شہود کے تمام امکانات میں ظاہر ہوئے. جسے کائنات میں 7 آسمان اور زمین میں 7 بر اعظم، 7 سمندر، 7 بہشت، 7 دوزخ، 7 ستارے، 7 ہفتے کے دن، 7 اوتاد، دنیا میں 7 رنگ اور دیگر 7 انواع وغیرہ قائم اور موجود ہوئے، اور انہی 7 مراتب کے مطابق آفتاب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 نوری پاک ہستیاں ظہور پذیر ہوئیں جنہیں سلطان الفقراء کہا گیا ہے. اب ہم سلطان الفقراء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ان سلطانوں میں اول روح پاک جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، دویم روح مبارک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سویم روح مقدس حضرت سید الاولیاء شاہ محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، اور چوتھی روح مکرم حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر قدس سرہ العزیز، اور پانچویں روح معظم حضرت سلطان العارفین فنا فل عین ذات یاہو حضرت شیخ سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی ہے. ان 5 اولیاء مقربین کے علاوہ 2 دیگر اولیاء اللہ دنیا میں آنے والے ہیں. جب تک وہ دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی. ان 7 اولیاء اللہ کے قدم تمام اولیاء اللہ غوث و قطب کے سر پر ہیں. معترضین کہتے ہیں کہ ان سلطان الفقراء اور سید الکونین صحابہ کرام اور دوازدہ امام مجتہدین اور دیگر اولیاء مقربین میں سے کسی کو شامل نہیں کیا گیا. واقعی یہ بڑا
بھاری اشکال ہے۔ اس فقیر کو خود بھی کچھ عرصہ اس مسئلے کے متعلق بڑی فکر اور اندیشہ لاحق رہا۔ چنانچہ ایک رات اس فقیر نے واقعے میں دیکھا کہ باطن میں ایک بزرگ نے مجھ سے یہی سوال کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس عقدے کا ایک عجیب حل میرے دل میں القاء فرمایا، جو اس وقت اس فقیر نے بطور جواب اس بزرگ کے سامنے پیش کیا، جسے اس نے درست اور صحیح تسلیم کیا اور اس پر اپنی خوشنودی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ جواب یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں مختلف فنون اور کمالات ہیں، اسی طرح باطن میں بھی الگ الگ ہنر اور کمالات کی قسمیں ہیں، اور ایک ہنر اور کمال دوسرے ہنر اور کمال سے کوئی نسبت اور لگاؤ نہیں رکھتا۔ مثلاً دنیا کے اندر بعض اشخاص خوش نویسی میں کمال رکھتے ہیں، اور بعض خوش آوازی اور گانے میں ید طولہ رکھتے ہیں، اور بعض پہلوانی میں بڑی قوت اور فن پہلوانی کے ماہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ آیا ہے لکل فن رجال ولکل رجال فن، یعنی ہر فن میں خاص صاحب کمال انسان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے ایک خاص فن ہوتا ہے۔ سو مختلف فنون والوں کی آپس میں نہ کوئی نسبت قائم کی جا سکتی ہے اور نہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں خوش نویس اور فلاں گویے میں سے کون بہتر، یا فلاں گویے اور فلاں پہلوان میں سے کون بڑھ کر ہے۔ نعمت تمام انبیاء میں سے بدرجہ اتم ہمارے آقائے نامدار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی تھی، جس میں نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول آپ کے ہمسر اور برابر ہو سکتا ہے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا، الفقر فخری و بہی افتخر علی سائر الانبیاء یوم القیامہ، یہ فخر میرا فخر ہے، اور اس فخر کی وجہ سے ہی تمام انبیاء پر میں بھاری ہوں گا یوم قیامت میں۔ مقام غور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع تھے، لیکن آپ نے کسی فن اور کمال پر فخر نہیں فرمایا، یعنی نہ شجاعت پر، نہ سخاوت پر، نہ تقوی اور صبر پر، نہ ترک و توکل پر، نہ فصاحت و بلاغت پر، لیکن حضور نے محض فقر کے کمال پر فخر کا اظہار فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، ایک جگہ فرمایا کہ الفقر اذا اتم فہو اللہ، یعنی جب فقر کا مرتبہ تمام ہو جاتا ہے تو بس اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صرف امام مہدی کے لیے ہے۔ یہ حدیث صرف امام مہدی کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور اداس بیٹھے تھے، اور آپ کی چشم مبارک سے آنسو جاری تھے کہ اس اثنا میں حضرت ابی ذر غفاری آپ کے پاس آ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود ابو ذر غفاری سے دریافت کیا
اب یہ عربی کی جو آیت ہے یہ امجد پڑھ کے سنا دیتا ہے لمبی، پھر میں اس کی اردو پڑھ دوں گا یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یا ابا ذر، جی واہ، شأنهم كشأن الأنبياء وهم عند الله بمنزلة الشهداء ويفرون من آباء والأمهات وأخواني وأخواتي وأبنائي لابتغاء مرضات الله وهم يتركون أموالهم لله تعالى ويبدلون أنفسهم بالتواضع لا يرغبون في الشهوات وحصول الدنيا ويجتمعون في بيت من بيوت الله مجذوبين من حب الله وقلوبهم إلى الله وأرواحهم من عند الله وعلمهم لله إذا مرض واحدهم منهم هو أفضل عند الله من عبادة 1000 سنة وإن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواحد منهم إذا مات فهو كم من مات في السماء لكرامته على الله وإن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواحد منهم يؤذيه قملة في ثيابه فله عند الله أجر 70 حجة وعمرة وكان له أجر عتق 40 رقبة من أولاد إسماعيل عليه السلام كل واحد منهم ب12,000 دينار وإن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواحد منهم يذكر أهل الودود ثم يكتب له بكل نفس 1000 درجة وإن شئت أزيدك قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحدهم منهم يصلي ركعتين كمن يعبد الله في جبل عرفات مثل عمر نوح 1000 سنة وإن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحد منهم يسبح سبحة خير له يوم القيامة من أن يسر معه جبال الدنيا ذهبا أو إن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر نظرة إلى أحدهم هو أحب إلى الله من نظره إلى بيت الله تعالى ومن ستره فكأنما ستر الله تعالى ومن أطعمه فكأنما أطعم الله تعالى وإن شئت أزيدك يا أبا ذر قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الواحد منهم إن جلس معه قوم مصرون ومسؤولون من ذنوب ما يقولون إلا مخففون. یہ حدیث شریف ہے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک روز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مغموم اور غمگین بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری آپ کے پاس آ نکلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے دریافت فرمایا کہ اے ابا ذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں کیوں مغموم اور مخزون ہوں اور مجھے کس چیز کا اشتیاق ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے فکر اور غم سے آگاہ فرمائیے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آہ سرد کھینچ کر فرمایا، میرے دل میں کس قدر اشتیاق ہے اپنے اس بھائی کے دیکھنے کا جو میرے بعد دنیا میں آئیں گے، ان کی شان انبیاء کی شان کے برابر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شہداء کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ اپنے مولا کی رضامندی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، بیٹوں کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طلب میں مال دنیا کو ترک کر دیں گے اور محض اللہ کے لیے اپنے نفسوں کو متواضع بنا ڈالیں گے، نفسانی رغبتوں، شہوانی خواہشوں اور دنیاوی کاموں اور مرادوں کو بالکل ترک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مجذوب ہو کر اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو رہیں گے، ان کے دل اللہ کی طرف پھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی پہنچے گی اور ان کو علم لدنی اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بیمار پڑ جائے تو اللہ کے نزدیک اسے اس مرض کا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اے ابا ذر، اگر تو چاہے تو اور زیادہ ان کی تعریف بیان کروں؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی اس حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایسی عزت و توقیر ہوتی ہے کہ گویا اہل آسمان میں سے کوئی گزر گیا ہے۔ اے ابا ذر، اگر تو چاہے تو مزید بیان کروں؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے اگر کسی کو اس کے کپڑوں کی جو ستائے، اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے 70 مقبول حجوں اور 70 عمروں کا ثواب ملے گا اور اسے 40 ایسے غلاموں کے آزاد کرنے کا اجر ملے گا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ اور ہر غلام 12,000 دینار سے خریدا گیا ہو۔ اگر تو چاہے اے ابا ذر میں مزید بیان کروں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمائیے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو اپنے پچھلے دوستوں اور خواہشوں کی یاد غمگین کرے تو اسے اس غمگین ساعت کے ہر سانس کے عوض 1000 درجے ملیں گے۔ اور اگر تو چاہے ابا ذر تو میں اور زیادہ بیان کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص 2 رکعت نفل ادا کرے تو گویا اس نے جبل عرفات میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عبادت کی۔ اور اگر تو چاہے ابا ذر میں اور زیادہ تعریف کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک دفعہ کہے سبحان اللہ، اس کے لیے آخرت میں اس سے بہتر ہوگا کہ اس نے دنیا میں سونے کا ایک پہاڑ راہ خدا میں خرچ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے ابا ذر، اگر تو چاہے تو اور زیادہ بیان کروں؟
میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں کوئی شخص حسن اعتقاد سے ایک نظر دیکھ لے تو اللہ کے نزدیک اس شخص کا دیکھنا بیت اللہ کے دیکھنے سے زیادہ موجب ثواب ہوگا، اور جس شخص نے اسے دیکھا تو گویا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس شخص نے اسے کپڑا پہنایا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کو کپڑا پہنایا، اور جس شخص نے اسے کھانا کھلایا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلایا۔ اور اگر تو چاہے تو اور بیان کروں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس ایسے لوگ آ بیٹھیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے اور گناہوں کے بوجھ سے گرم بار ہوں، ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور وہ گناہوں سے سبکدوش ہو کر اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں اب ندیم بھائی سے کچھ درخواست کروں گا سنانے کی، اس کے بعد پھر ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہی سنا دو، لا الہ کی بولی بول۔ اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ سدا رہنی نہیں جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، سدا رہنی نہیں جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا۔ لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد کر غافل تو کس کام آیا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا۔
یاد کر غافل تو کس کام آیا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا۔ تو ہے رب کا خلیفہ، تیرا چمکا ہے نصیبہ، تو ہے رب کا خلیفہ، تیرا چمکا ہے نصیبہ، کر ذکر یہ قول نبھائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، کر کر کے ذکر اس کلمے کا، کر کر کے ذکر اس کلمے کا، جنت میں گھر تو بنائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنت رسول ہے، خدا کا بھی فرمان ہے، سنت رسول ہے، خدا کا بھی فرمان ہے، کلمہ طیب پہ اپنی جان بھی قربان ہے، سنت رسول ہے، خدا کا بھی فرمان ہے، کلمہ طیب پہ اپنی جان بھی قربان ہے دعا وقت نزا مہرباں ہوں مصطفیٰ، ہے دعا وقت نزا مہرباں ہوں مصطفیٰ، رب کے آگے تو سر کو جھکائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، سدا رہنی نہیں جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، سدا رہنی نہیں جوانی، یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک نے دیا جب اپنے دستے مبارک سے، دودھ کا پیالہ پیا 70 اصحابہ نے، نبی پاک نے دیا جب اپنے دستے مبارک سے، دودھ کا پیالہ پیا 70 اصحابہ نے، کہا نبی نے ہریرہ چھوڑ فکروں کا گھیرا،
دودھ خود بھی پی اور پلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، سدا رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، سدا رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، کر کے ذکر اس کلمے کا، کر کے ذکر اس کلمے کا، جنت میں گھر تو بنائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کر کے حج کئی یہ دل قابو میں نہ آیا تو کیا مزہ، پڑھ کے قرآن بھی کچھ عمل میں نہ آیا تو کیا مزہ، رگڑ کر ماتھا ملا کہلایا تو کیا مزہ، رکھ کے داڑھی عیب چھپایا تو کیا مزہ، لٹکا کر قبر میں پیر فتنوں سے باز نہ آیا تو کیا مزہ، کھا کے تماچا بھی ہوش میں نہ آیا تو کیا مزہ، لٹا کر جوانی خدا یاد آیا تو کیا مزہ، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، سدا رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، سدا رہنی نہیں جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، گوہر شاہی مرحبا۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم
یا حبیب اللہ لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بكس طوفان ہوش ربا من بكس طوفان ہوش ربا من جدار ہو بگڑی ہے ہوا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے برسی عرض بکنی چوبتے برسی عرض بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا موری شب نے نہ دن ہونا جانا انا فی عطش وسخاک اتم ایگے سوئے پاک ابر کرم ایگے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی
رحم میں بر حسرت تشنا لبت مورا جیارا لرجے درک درک مورا جیارا لرجے درک درک تیبا سے ابھی نہ سونا جانا تیبا سے ابھی نہ سونا جانا الروح فدا کا فزید حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خامے خامے نوائی رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ خطبات ہیں آپ کے، جن کو آپ کے مریدین نے
جمع کر کے کتابی شکل دی۔ تو یہ پہلی مجلس کا خطاب ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نزول تقدیر کے وقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا موت ہے دین کی۔ تقدیر کے حوالے سے اللہ پر اعتراض کرنا دین کی موت ہے۔ موت ہے توحید کی، موت ہے توکل و اخلاص کی۔ ایمان والا قلب لفظ کیوں اور کس طرح کو نہیں جانتا۔ جس قلب میں ایمان ہوتا ہے تو اس بندے کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ دو لفظ نہیں ہوتے، کیوں اور کس طرح۔ وہ نہیں جانتا کہ بلکہ کیا ہے۔ اس کا قول تو ہاں ہے کہ حکم تقدیر کی موافقت کرتا ہے اور چون و چرا کے ساتھ رائے زنی نہیں کرتا، تبصرہ نہیں کرتا تقدیر پر۔ نفس کی عادت ہی ہے کہ مخالفت اور نزاع کرے، بس جو شخص اس کی درستگی چاہے وہ اس کو اتنا مجاہدہ میں ڈالے کہ اس کے شر سے بے خطر بن جائے۔ یہ نفس کو جو نفس کی مخالفت کرنے کی عادت ہے، اس کو سدھارنے کے لیے فرمایا ہے کہ اس کو اتنا مجاہدہ کرائے انسان، اس کے شر سے بے خطر ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدے میں پڑتا اور مطمئنہ بن جاتا ہے تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدے میں پڑتا ہے تو مطمئنہ بن جاتا ہے، تب خیر ہی خیر ہے، اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معیشتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے، یعنی اللہ کی تابعداری میں آسانی پیدا کر دیتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے میں ساتھ دیتا ہے۔ بس اس وقت ارشاد ہوتا ہے اللہ کا کہ اے نفس مطمئنہ والے، لوٹ اپنے رب کی جانب کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش ہے۔ اب اس کا جوش بھی صحیح اور اس کا شر بھی اس سے زائل ہو جاتا ہے۔ مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا۔ نفس جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا لگاؤ کسی مخلوق کے ساتھ نہیں رہتا۔ مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا، اور اس کا نسب اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے، اور آپ کا قلب صاحب سکون تھا۔ آپ کے پاس طرح طرح کی مخلوقات آئی اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے اپنے نفوسوں کو پیش کیا، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے، وہ میرا مولا میرے حال سے واقف ہے، اور اس لیے مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہوئی تو آگ سے کہہ دیا کہ ہو جا ٹھنڈی، اور سلامتی والی ابراہیم پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے۔
اور آخرت میں بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی نظر کے سامنے ہے، جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ساتھ کے لیے صبر کرو کہ برسہ برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ ایک ساتھ کا صبر ہی تو شجاعت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں اس کے ساتھ باستقبال رہو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس سے غافل مت رہو۔ اپنے بیدار ہونے کو موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو۔ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا۔ اس کے لیے بیدار بنو، اس سے ملنے سے قبل بیدار بنو۔ اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے پہلے، ورنہ پشیمان ہوگے۔ ایسے وقت کہ پشیمانی تم کو مفید نہیں ہوگی۔ اور اپنے قلوب کی اصلاح کر لو۔ اپنے قلوب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہیں کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ جب قلب سنور جاتا ہے سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تجھ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ قلب کا سنورنا پرہیزگاری ہے، قلب کا سنورنا اللہ پر توکل ہے، اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں۔ قلب گویا پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں، یعنی your heart is like a bird and your body is like a cage۔ گویا موتی ہے ڈبے میں، گویا مال ہے صندوق میں، پس اعتبار پرندے کا ہے پنجرے کا نہیں۔ اعتبار موتی کا ہے ڈبے کا نہیں، مال کا ہے صندوق کا نہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمر ساری رات اور سارے دن اسی میں مشغول رکھ۔ ہم کو شامل فرما نیکوکار اسلاف کے ساتھ، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ہمارا ہو جا جیسا ان کا ہو گیا تھا۔ اے غلام، اللہ کا ہو جا جیسا کہ نیک بندے اس کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے تو اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ صبر کرنے اور اس کے افعال پر جو تمہارے اور دوسروں کے اندر صادر ہوں راضی ہونے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ لوگ زاہد بنے تھے دنیا میں، اور جو کچھ اپنا مقسوم انہوں نے لیا تھا تقویٰ اور پرہیزگاری کے ہاتھ سے لیا تھا۔ پھر وہ طالب آخرت بنے
اور جو اس کے کام تھے وہ انہوں نے کیے کہ اپنے نفسوں کا کہنا نہ مانا اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت کی، اول اپنے آپ کو نصیحت کی اور اس کے بعد دوسروں کے ناصح بنے۔ اے غلام، اول اپنے نفس کو نصیحت کرنا سیکھ، بعد میں دوسروں کے نفس کو نصیحت کیجیے ہوگا۔ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرنا سیکھ، بعد میں دوسروں کو نصیحت کرنا۔ خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمے لازم سمجھ، اور جب تک تیرے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی ہے، دوسروں کی طرف مت جھک نصیحت کرنے میں۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو خود ڈوب رہا ہے، پھر دوسروں کو کیوں کر بچا سکتا ہے؟ تو خود اندھا ہے، دوسرے کا ہاتھ کس طرح تھامے گا؟ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے۔ لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو ان کو نکھار سکے، اور ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خوب تیرنا جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو، اور جو خود ہی اس سے جاہل ہے وہ کیوں کر اس کا راستہ بتا سکتا ہے؟ اگر تو اس کو محبوب سمجھتا ہے، خاص اسی کے لیے عمل کرتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی دوسرے سے، تو اللہ کے تصرفات میں کلام مت کر۔ یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ زبان کی بک بک سے۔ یہ مضمون قلب سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ زبان کی بک بک سے، اور یہ خلوت میں ہوتا ہے نہ کہ جلوت میں۔ جب کہ توحید گھر کے دروازے پر ہو، توحید گھر کے دروازے پر اور شرک گھر کے اندر، تو یہ نفاق ہے۔ افسوس ہے تجھ پر کہ تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور تیرا قلب فاجر بن رہا ہے۔ تیری زبان تقویٰ پکارتی ہے اور تیرا قلب فاجر بن رہا ہے۔ تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، میری طرف سے تو خیر تیری جانب اترتی ہے اور تیری طرف سے شر میری جانب چڑھتا ہے۔ افسوس ہے تجھ پر، تو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے اور اطاعت کرتا ہے غیر اللہ کی۔ اگر تو واقعی اس کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے عداوت رکھتا اور اسی کے لیے محبت کرتا۔ جو اللہ کا سچا بندہ ہے وہ لوگوں سے عداوت بھی اللہ کی وجہ سے رکھے گا اور لوگوں سے محبت بھی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت بھی اپنی وجہ سے کرتے ہیں اور لوگوں سے نفرت بھی اپنی وجہ سے۔ جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے وہ ان کے لیے اچھا ہے، جو ان پر تنقید کر دے وہ ان کا دشمن ہے۔ اگر تو واقعی اللہ کا بندہ ہوتا تو اسی کے لیے عداوت رکھتا اور اسی کے لیے محبت۔ سچا مومن اپنے نفس، اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ سچا مومن اپنے نفس،
اپنے شیطان اور اپنی خواہش کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ وہ شیطان کو جانتا ہی نہیں، اس کی اطاعت کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے ذلیل تو کیا ہوگا، بلکہ وہ تو دنیا کو خود ذلیل سمجھتا اور آخرت کا طالب بنتا ہے۔ جب آخرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مولا سے متصل ہو جاتا ہے، اپنے تمام اوقات میں خالص اسی کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن چکا ہے کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی کا کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص بنا کر اور یک جہت ہو کر مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دیں اور حق تعالیٰ کو یکتا سمجھیں۔ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہیں تمام اشیاء۔ اے غیر اللہ سے کسی چیز کے مانگنے والے، تو بے وقوف ہے، کیا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے جو کتاب ہے وہ شروع کی ہے اور اس کی آدھی مجلس ہم نے پڑھ لی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس پہ تبصرہ بھی میں کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، 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 لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل 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 اللہ،
لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله لا إله إلا الله موسى كليم 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 الله لا إله إلا الله عيسى روح 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله